Still, let's see if I can talk about this. The attack is on psychic. Uh, Although I didn't make any pacts with evil people or evil doers or evil energy. I don't know why this on me. So I would rather avoid debates and all this, but just let's see if I can, in this condition, I should not be. But they've put me, I don't know when this condition will leave me and I'll become better. So Fahad, like other Sunni who say that Shias are kafir, what a rude way to come really on a topic I'm discussing and bringing up this topic of Shias being disbelievers. What makes you decide that? So whatever makes you decide that, right, from the Quran, or he didn't even answer that. So they've heard it from their, perhaps their religious scholars or their parents, that Shias are kafirs, and they're just repeating it like parrots. Of course, there are contradictions in the Quran, right? So showing both Shias and Sunnis, and that's why the conflict. Like none of you have really known how to decide properly. So the Shias have taken these sets of ayats, and there's also in the Quran the problems, ambiguity in the ayats, which should be quite clear about rules and all, associating no one with Allah, but yet he's associating, we see Prophet and the believers with him in Surah 5, Ayah 55. He's associating all this. Now, need I repeat myself, Surah Takwir ayats? He's associating. And so that's why I told them, like, you don't know your Quran? What I meant was, I've had enough. They don't know their religion. They don't know that the ayat, Ibrahim was a follower, Shia, of Nuh. And they don't know that Shias have taken it from this ayat, being Shias of Ali, being called even by Prophet Muhammad, because they can show you. But when they show you something, the Sunnis say they've concocted these fabricated hadiths. They fabricated it through their imams, or the chain of narrations are weak, or this. It goes on like that. So the problem is the Quran itself. This is where the problem is, the main book. They don't see this. And they go on, it's really like terrible. So, and another thing is, he's told me he's Iraqi. And he doesn't know. First he's saying, to me he was saying that the word Shia is not in this, right? And why do I have to give evidence to you? I mean, see, even by providing evidence to him, he keeps, they keep very argumentative people. Some of these Muslims, they just keep going on that this is not that Shia. This is that Shia. And if Ibrahim is not following a religious word, Allah has told him to. Allah has told us that Ibrahim is a follower, Shia of Nuh. What does that mean? If it doesn't mean religious, then he's out of religion. Religiously, a Shia of Nuh, then Abraham himself is out of religion. But then there are other ayats which say Abraham was a Muslim, Hanif, this, that. So these are then contradictions, right? And you should, Sunnis, not knowing their religion, they go on. You should then see the contradictions. On one hand, Allah is saying that, and Prophet Muhammad has said, Ali, your Shias are successful, not my Shias. Prophet Muhammad didn't say, and they have a hadith on that, the Shias do. So they have a different sets of hadiths that they follow, the Shias, and they haven't fabricated it. Allama Majlisi
the Umayyad, the period against these Imam Ali, Muawiyah against Imam Ali, Imam Ali against Muawiyah, even Ummul Mu'mineen against Ali, Ali against Ummul Mu'mineen Aisha. And all this has gone on, the contradictions, the conflicts have gone on, and there was a battle, the war, the battle of Kamal. Oh, sorry, Jamal. Kamal. So I apologize. So, I mean, Sahabas have not agreed with each other. Neither have some of the believers agreed with Prophet Muhammad when Allah brought them out for out of their houses to fight, right? You can see all this, and yet they learn from their I don't know who. They don't know Arabic, saying she's an Iraqi. He doesn't know that the word. I've shown him now. When I've shown him before that, I said, please Google search. You don't know your religion and you're talking nonsense yourself. Like he's talking not nonsense, but what he's talking is the lies he's learned from his parents, maybe, like other Muslim friend I know, ex-friend, who has learned lies against Shias, right? And there's a taboo, the taboo, Shias do this, and I can show you even, oh, no slapping because, no, oh, when Abraham's wife received the news, she hit her forehead. Smiling or crying, there are two. It could mean two ways. Either she was laughing, sorry, not smiling, laughing, or she was crying. Ah, me, a barren old woman. So many of the things Shias do, practice, like the tabut is very important, which had relics of Hazrat Musa's family, not even Hazrat Musa only, and Harun, but the relics is in Surah Baqarah. So there's a lot in the Quran, and there are contradictions also. Unfortunately, some of these Sunnis also, they're just blindly following what the parents have told them and what the religious scholars have told them. As if, what they believe in, the Hanbali are, so that's the true Muslims, or the Hanafis are the true Muslims, or at least they kind of tolerate each other. In the Sunni sects, they have these divisions, these different followers of Imam Hanbal. Now, who was Imam Hanbali? Sorry. Who was Imam Hanafi, right? We are the followers of the Shias Shias are, I was told that even Hanafi, they're one of the main sects of Sunni Islam. Uh, Imam Hanafi, Imam Hanafi, right, was a student of Imam Jafar Sadiq. Oh my God! So now ask them, and then I don't know what he's saying. Don't open my mouth. My God. Okay, I'm being attacked. I don't know how I'm laughing and talking like this. Oh my God, it's really terrible. The devil's attack on my head and the negative things coming on me. And I shouldn't be saying things here because in this maddening attack, very painful and very disturbing, agonizing. Even my brothers, some of them would not understand, and they would blame me for. So if in this attack, disturbed, getting no rest, if someone like something happens, like I find that my brother is rude with me and has been, then it kind of, I don't know how to explain this. It opens up something. It hits. It's very painful. It's not like you can say what you. When I was normal, maybe you just not be disrespectful as my sibling to my mother, but at the same time, like my mother and I had a different relationship. But the younger, if someone said against my mother, right, was the younger siblings, and it wasn't like I would
I wouldn't like it, right? This and yeah, there are contradictions. I don't know how to, but yeah, I couldn't take my younger siblings saying anything to my mother, especially my youngest sister, also, right, against my mother. Yeah, but still, like, if my mother was wrong, then we can go and talk to her and say you were wrong here. But disrespect and talking behind her back and complaining behind her back, no, this I could not take. Like, you can say it in front of her, you can go up to her, but not to complain to me or someone else against, or go in school and spread the news that my mother is very strict, she doesn't allow me. She needs the number of the friend I go to, and my mother's very strict. Or something, spread such rumors against my mother, our mother, I wouldn't be able to take that. And talk to my friend when I'm not there against my mother, I can't take that from the youngest sister of mine or someone, a younger sibling. Excuse me. So, and another thing is that I cannot work, so I think financially, वो कहते in Urdu they say beggars cannot be choosers. So I might say something, as I have said, against the Arabs, and that's not right? Because I'm taking financial help, and they can cut off the financial help when then who is going to help me financially? So in some ways I'm ashamed, but I'm grateful for the financial help very much. But in other ways, maybe I complain, and beggars can't be choosers. So I should always be very thankful and grateful. Maybe I'm a little like it's not right. I'm ungrateful in this. I don't realize how important, how valuable this financial help is for me, and and I shouldn't be like complaining against the country that has given me this. Otherwise, in Pakistan, we would be rotting on the streets, like someone said, and clapping and laughing. You know what I mean? And sarcastically, someone. So my father also worked, but now he's also got this, and financially not. So I don't know. So sometimes really I'm ashamed. Like, I don't like this, right? What I'm doing, I'm not complaining against the Arabs, and so the country is a Sunni country, tolerant country, and all this. That has helped me. And that's really great. So, see the good part of it. Sometimes I'm suspicious and I say things which I don't think they're against Indians or they've planned anything. I said in my previous live stream, oh, it's very difficult. What the devil wants me to say in this negativity. I hope, why should I say this? But it's okay if you don't understand, and they could cut off my services. So, and here it's expensive, and I'm living in a rented apartment. Family has been
Oh, my father's family, they're rich, the other part, but they're not very helpful. Uh, and can't live with them. Can't trust anyone. And then when they, so I helped it. It's not like it's not right, right? No one is really trustworthy. Even your own siblings, when you're not well, they don't understand and sometimes abrasively talk back. And I just can't take this kind of disrespect. Yeah, so I have not been able to. The way my teacher brought me up, I have been very strict and very this thing about disrespect. So but my parents, we've had a very friendly kind of a really. I have been disrespectful and all this, but it's a little bit different between me and my parents. But I can't. So there's this contradiction I have, and I think I've explained it to my youngest sister about this. Or so I can't. And in this, it pains. I can't. It's very painful, right? When you're not well, when you if you had the money and if they wanted you, but since then they would think twice, right? They wouldn't be like this with their father, who. And when I was against my father, oh, so it's really complicated family life. Uh, I don't want to talk about. I shouldn't be, because people. Anyways, forget the people outside. The inside is so terrible, and the outside too. So, forget the people, but it really hurts. Even though, like I tell myself, these people are not important, right? Who are they? Do they put, like the one who should be important is my country who puts the food on my table. And the others who tell you what to do, how to live your life. Friends coming and they're their own gods, very judgmental and all this also about others' lives and interfering in others' lives. Even friends, some friends I had doing this. So, one friend telling me she's harmless, but with the sister, when they fight occurred. So it's if this person was put in my shoes, you see, they don't bother contemplating, reflecting, taking time to reflect on the contradictions, my contradictions even, and they would just come to the conclusion, oh, she talks about against contradiction and hypocrisy. Yeah, I have not been sincere completely in my life, of course not. But there are certain levels of hypocrisy that I couldn't stand. Right? This also. And I feel it's really rude for a Muslim to come here and start on Shia Islam, against Shia Islam, saying that going off topic rather than listening, waiting, seeing like ahkam. There are methods of debate. I don't know what the other debates on YouTube, the way they this very rude comments and
Even normal people have said, like from Paramahamsa Vishwananda, rude, like he has, how to put it, I'm being bombarded with a lot of negative energy. Sorry, yeah, so it's going to take me time. Like the ethics, I've tried my best here, even in this condition when I can curse. Oh, I can get really like, yeah, because of my condition. Yet, like I've said, sorry, please understand. Understand. I don't want your sympathies. But the people are not understanding even. Like they exploit and they take advantage of the person's condition. So my point, okay. So I was a little sarcastic there, but I've had enough with these in Pakistan with these Sunnis. Too much, like I never answered them back, whatever they say, because at that time I was so grounded in my religion that it didn't matter to me if they said Shias are kafirs and Shias are. But when I became in this insecure, emotionally insecure and weak due to the attacks and all this, and they were killing Shias, bomb, suicide, the extremists. So it was too much. So I put a Facebook group, Understanding Shia Islam. My father would say, leave it, like we're not supposed to say anything on this, right? Like, I would think, we're going to a majlis, right? And in the nighttime, a lady is begging, comes towards our car. And I'm like, the neglect, this is our responsibility. Like seeing a beggar outside in the nighttime also, even in the daytime, it's terrible in Karachi. But you're going to a majlis. This is our duty of care that we've neglected or someone. So we put it on the government. Oh, let it be the Pakistan. Yeah, what is going on? And my father would say, and and I was like, let's give her something. And my father says they've got a mafia. What give her and then no, but so my heart melted, and yet it's our duty, right? Duty of care as a civilian human being, also going to a majlis, and I think the first and foremost we need to do before even going for prayers is to see that there's no beggar outside. Everyone, no homeless person. Instead of carrying out our religious duties and giving sermons and khutbahs, Friday khutbahs, Sunni mosques and or even Shia, like please, right? How can there be a beggar begging outside an Imam Barga? Just beyond me, beyond me. And I couldn't help out, so I started to feel guilty, very, very guilty. When there was a Christian lady, I mean, I'm not even dust under her feet, Dr. Faw and Sister Gertrude. So, and this is what the Sunnis and see Shias, you can see what, you see, of course, but he didn't tell me, I had to tell him that there's, of course, there's this verse. On one hand, like, there's this verse that those they invoke upon in Surah Ghafir, ayat 12 also.
right? And they have said we invoke upon them their associates with God because God willed it. So Surah Ghafir. And please, I'm not able to, I guess, in my life, yes, there's been contradictions. I've tried to reflect on them and correct as much as I is in my ability at that time in that condition. You know, I don't mean to find excuses for myself. I've tried my best, whatever I could. So, even depressed, separated from my teacher, it was at the very early age of mine. I don't want sympathies, but you see, a person can only do so much. And then we had this. I read books that said, even my non-religious spiritual, from another religion or from another belief, or a spiritual spiritual people, that we have abundance, and so feeling helpless, hopeless, that God's not answering my prayers. So I should listen to God at least and uh, not beg Him, maybe. So I learned that. And of course, my religion also be Fatima Zahra, Prophet's wife. Oh, my daughter, sorry, daughter. Oh, says to Abu Bakr that my father, the Prophet of Allah, the Prophet of Islam, has given you. Through him, Allah gave you, Allah made you come out of darkness into light and all this. So you see this, so there's abundance for us. Why should we be begging? And Allah judges with truth while those they invoke besides him judge not. Oh, this about the judgment they invoke besides him. Sorry, I opened the wrong Surah Ghafir ayat. Surah Ghafir. And this religion is very dangerous. But how shall I show it? No matter how I show it, people find a way out to say, no, it is not. You are lying. They put the blame on us. They will be told this is because when Allah was called upon alone, you disbelieved. But if others who are associated with him, you believed. And yet he associates with him in Surah Takwir, Rasul Kareem, the possessor of power, with the owner of the throne, possessor of the throne, secure. Doesn't he? So there are implied, it's, for God's sakes, it's, and they try to change it before the Lord, but possessor of power. Yes, there are human beings, the Quran has used the word for power, powerful human beings who were not religious, who were not believers. But okay. Let's put Ainda meaning this and that. Anyways, I'm not able to. I really admire people who are able to look into the. So let me see if today I can answer this properly. Maybe if not this time, the next time. Fahad Zaman says I'm Sunni Muslim. But before this, if it's in the Quran, why are you not showing then? But you should, Sunnis, before complaining and blaming a Shia for being a kafir, you should know about this verse, shouldn't you? Anyways, no, you should. You cannot plead ignorance. You see, that's why I see that some Sunnis, they've learned it and they've mucked it up and they're repeating themselves. If it's in the Quran, wait a minute. Were you born Muslim or Shia? Now, this is the way this person, your Sunni, has come.
How rude. I find this very rude, right? Personal question. The topic I was on, I had to leave that topic because, I'm in a vulnerable state. I don't even think he's Iraqi, but because he doesn't know the Arabic word. He said here in Surah Safat, ayat 83, that Allah doesn't say Shia. He says follower. Stop yapping also. Okay, we'll get to that. Shias, you really need to see a psychiatrist. You are... okay, before that, no, I don't like you talking like that with me, Fahad. I have seen a psychiatrist. Now, there are schizophrenics who are working. What do you say about that? There are schizophrenics who are working on medicine, taking medicine and working. Now, don't change the topic, you rude boy. How old are you? What an upbringing. What if one day you have a daughter? No. What about the Shias? What about the Shias? Huh? What about Shia religion? Talk about that. Though you shouldn't, because you, as a Muslim, who told you Shias are kafir? Answer that. Very easy. Yes, I'm diagnosed. With schizophrenia. So, there are schizophrenia patients who, there's have you, Jerry Marzinski, right, is against psychiatrists and psychotherapists. Now, you brought out against Shia Islam. Who are you? You Sunnis, like you. When Prophet Muhammad has a hadith that says Shia, at least Shias are successful. Ali, you and your Shias are the triumphant. A Quran ayat that says, the believers, meaning true believers, the ones who are believers, are triumphant, successful, Surah Mu'minun, and they inherit paradise. You are an Iraqi, you don't even know the word in Arabic, you didn't know. Or are you Pakistani? Why are you following what your parents have told you? Huh? Against Shias. What Rasulullah has said for the Shias of Ali. Now stop getting at my mental illness, or it's not even a mental illness. So psychiatrist, now you should have said go to a spiritual healer. You're Sufi. Psychiatrist is Jewish. Freud was Jewish. Oh, you accept psychiatry, but you don't accept Shias as Muslims. Look at your contradictions, hypocrites that you are.
You followed the hypocrite Sahabas talking against Shias who have argued there are many hadiths. There are many Quran ayats also. I'm not following my parents. I studied Christianity, Hinduism, and Islam and Shiaism. I accepted Islam. Oh, really? Shiaism and Islam is different. How is it different? How is it different? When Prophet Muhammad, there's hadith and manzilat, oh Ali, you are to me as Aaron was to Moses. How is it different? I have studied also Sunni Islam and Shia Islam and considered Shia Islam to be truer than Sunni Islam. And Hinduism is better and Christianity is better than Islam. Anytime. So what you have studied, I can see your way of arguments, right? You have contradicted yourself. You're just following blindly. I cannot take you, liar. You are a liar. You don't even know that Abraham was a Shia of Nuh. You studied without context. That's why you... And the Shias, have they studied without context? No, studying with what context? What context? Just don't give me this context. You studied blinded with your prejudice, your bias, and your dogma still in you as a Sunni. Since you're telling me how I studied, I should tell you how you studied, and I tell you with evidence in your from your comments before. There's Shia kids, they know more than you. Of course, I don't claim to know more than the Shia kids, right? But the Shia kids know more than you. Oh, so you do say Shia kids are better than me. Yeah? So they've studied in context, right? And they are better than you also, right? You know that. They are better than you also. The Shia kids are better than you. You get some attention from me last night and you're doing... Oh, stop putting the blame on me, gaslighter. Right? You blame the Shias. You go on blaming the Shias. I don't want a devil's attention, a liar's attention. Now this cute and all this is your nonsense. Yeah, it's cute for you. Because you are taking what your mother told you, not how you studied it. A devil has come here and says, I need his attention. I have lying through his teeth. I'm not an ex-Sunni, but I did, yeah. Ex-Muslim.
Okay, tell me what's the truth. I cannot tell you what the truth is. I can show you what is a lie. And why would you ask me now? Who am I to tell you what the truth is? If you see, I started with the Quran. Oh, so you are a Shia, aren't you? The kids, look at him. He's saying Shia kids know better than me. Really? Yes. So they know better than you, right? The Shia, you know that the Shia kids know better than you Sunnis. And here you have come here as a Shia. Aren't you a Shia, by the way? Look at the lies Ali has fed you with. I don't have to answer that. I just am showing, exposing. I will not answer any personal questions against my mental illness or anything. You need to know etiquettes. You need to first learn manners, then study other religions. First, you haven't learned manners, right? First and foremost, learn how to question people with manners, etiquettes. You haven't learned that. So, whatever you've learned, the different religions, it amounts to nothing. First, learn. You should have learned manners. Your mother should have taught you manners and how to discuss different religions. And stop asking people and blaming them personal attacks, right? Personal questions. You have no etiquettes, Fahad. Boy, little boy that you are, grown up kid or something. How old are you? First learn etiquettes. Are you Pakistani, by the way? Do you have a Pakistani mother or father? Because it seems like it. I can ask you personal questions. Yeah, now you can tell me I'm contradicting myself. But I'm sorry, I'm curious about this. Are you really Iraqi or are you from that horrible country, Pakistan? Because your attitude here is like, so there are Iraqi Shias and Sunnis with this kind of terrible attitude? Like their behavior is pathetic. They don't know akhlaq. They don't know how to discuss religions. No, I'm not from Karachi, Pakistan, but my mother was from Karachi, Pakistan. How do you know I'm from Karachi, Pakistan? You've been following me, haven't you? That my mother. Shia.
Now, what about you? Which country, which city of Iraq are you from? You know Arabic? Now you've come here to flirt with me about my cuteness or attack me personally and say how blameworthy the Shias are, and then we're lying. Ex-Muslims are also lying against Islam. Or what have you come here for? Huh? You want to do muta? You know your Prophet told Sahabas to practice muta? Okay, tell me one thing. Why do the Shias take it to have different hadiths from Prophet Muhammad? Since you like to bash the Shias so much and personal attacks here. First, also understand uh, my condition, right? But you won't. You are inhumane. You don't have an ounce of humanity in you. You don't have akhlaq in you. You don't have the method of dialoguing, or you are a rude man, kid. When you grow up, get some akhlaq, manners, learn the etiquettes, learn humanity, then come here. I don't need your attention. A devil came. Even Allah says, take the devil as your open enemy. So Allah, you see how the devil got, Iblis got Allah's attention. Why does Allah talk so much about the devil? Huh? Why does Allah in the Quran say, even after saying in Surah Fussilat, all the time takes refuge in Allah from Shaitan the rejected? It seems that your Allah, how cute of your Allah, right? Every time, how many times in the Quran, you must tell me, since you've studied the Quran on your basis, that you don't even know a Shia word exists, and that Abraham was a Shia of Nu, and that is a religious way, otherwise Abraham is out of religion. Then your Allah is contradicting against Abraham, about Abraham. Tell me, why did Shaitan as Iblis catch the attention of Allah? And then he had to write so much about Iblis and Shaitan. Huh? And Surah Yasin, he says, take Shaitan as your open enemy. Isn't that cute for you, Fahad? So do you want to come and talk to me? Let's see your Arabic accent. I could tell if you're from Iraq or from Qatar or from Emirates. Or you are
a Pakistani Shia. Tell me, wasn't it cute that your Allah exposes shaitan? Why does, oh, so question yourself. You get some attention from me. Allah got shaitan, Iblis's attention. Your Allah got Iblis's attention. And why does Allah want to expose the hypocrites, but not by name? Your Allah has really gotten the attention of the hypocrites. So Shia kids know more than you, me, yeah? Then why don't the Shia ulamas in their majlises have ever in Pakistan, ever, even Allama Rashid Turabi, when against Sunnis calling them kafirs, say that they're Shias of Ali and quote Surah Safat Ayat 83. Huh? I went around in Pakistan on Facebook. I went to Dr. Zakir Naik on YouTube. Only Shia I saw myself in my 30s. The only Shia not protesting against Zakir Naik saying, may Allah be Radi Allah no, be pleased with Yazid. That didn't catch my attention as it caught some of the Shia's attention and they started to protest against Dr. Zakir Naik. I just went in on one of his videos and said, thinking it's his channel, and I was the only Shia. Why don't the ulama say, I was the only Shia on his video? He picks up the Quran and says, there's no Shia word in this Quran. He's touching the Quran. He's picked up the Quran. I said, Dr. Zakir Naik, I'm sorry to, I was very respectful, not like you, nowhere like you. You have no etiquettes, you have no manners. I said, Dr. Zakir Naik, please see this. Quran ayat, Surah Safat, ayat 83, Shia is there. Even the word Imam is in the Quran, right? Shia is there. Abraham was an Imam after God tested him, but he's made other Imams that were calling people to the fire. And the sajda also, not only to Allah, but not only there in the high place, right? Why did Allah tell the angels to bow to a human being when in the Quran he says, don't bow to anyone but what I have created, like the sun, the moon. Don't bow to them. Bow to me, meaning, because I'm the creator. Then why? Give me the reason. Why did Allah tell the angels to bow to Adam? At least Iblis has been true. He's been a Muslim, or prostrating only to Allah. And here Allah tells you to bow only to Him. Quran ayat.
And even if I show you, I don't know in which context you will read these Quranites changing the words also. When you don't see your people, your Muslims changing the words of the Quran, their meanings, changing the words' meanings in the Quran ayahs. Allah and the angels sent a salat meaning to Prophet Muhammad. You're not going to see, you don't want to see anything. What do you want to see? And in what context do you want to see the Quran ayat? Because the Quran ayat is ambiguous. Have you ever heard of that? Have you ever seen that? Quran, even your religious scholars have many different interpretations. They've said this ayat could mean this ayat could meaning, this ayat could mean this ayat could mean that. Different meanings. And you're telling me that I haven't read. Every time you Muslims, where the Shias also come here, very rude Shias like this one, Taimur and Saklan Haider and others, who haven't even come here. Coward Shias. So, what is that, right? Where was I? Don't prostrate. Now, I'm sick and tired of people like you. Ali has lied, to the Shias. Don't prostrate to, oh my God, the sun and the moon. But prostrate to whom? So why did Allah command the angels to prostrate to? And among his signs are the day and the night. Will you read? So what context do you want me to read? Your context, or which context do you want me? I'm sick and tired of you Muslims, Shias even coming here and blaming us for spreading lies against Islam. I'm sick and tired of those rude Shias. Brother, you Sunnis, you can understand. Because you should, right? I hope. I can request you to understand. You're not stubborn like the Shias, right? So are you flexible, right? Like you said, now you've come to that at least a little bit. Okay, tell me what's the truth. And you've even accepted that the Shia kids know more than I do, right? So you're a great Sunni, great person being a Sunni. You're not so stubborn, very stubborn like Shias, right? You are a moderate person, moderate. You are not stubborn like the Shias, and thinking that, oh, we are the best, like the Shias. And the intellectual knowledge given to you, the Shias by Ali, passed on to Ali by Prophet Muhammad, is nothing like. We cannot. जिससे मिस नहीं होते हैं. You understand Urdu? Yeah, Iraqi have been in Pakistan. So you are not like that terrible Shia, right? Stubborn. Look, that the Shia kid know more than I do. But no Shia, ulama even, okay, for the sake of knowledge and truth. Let's keep religion aside for a minute, because you are truth seeker as I am.
You are a truth seeker, as I am also. You are a truth seeker? I thought you said you're a Sunni. Do you believe in God? Sorry, this kind of a thing, it's not. I don't believe in anything. I should not. If I do, that's my weakness. Without evidence, I don't believe, shouldn't be believing in any God or anyone. So that's my personal thing right now. If you are really what you say you are, if for the sake of knowledge and truth, and you are a truth seeker like as I am, you're a good Sunni. Where did you get a Shia kind of stubbornness in you? Huh? Please, no personal. So right now you are agnostic? No, I don't define myself. I don't put myself in boxes. I don't know who I am. I cannot tell you what I am. Sorry, this I cannot tell you. And so I don't, see, don't come through what the like they have to define themselves and tell you. Why are you interested in what I am? Or what I should be, or what I should believe in, or what. These are personal questions. Please leave them aside now. You see, I'm interested in the religion, not in human beings as, your personal life. You live your personal life, right? I'm not going to interfere in what you believe in. And I don't like these kind of questions, personal questions, because we're not on that level also, you and I. You have not gained my trust to be on that level to ask me such questions. You see, you people need to learn not to interfere in, like even Shias need to learn not to interfere in what your child believes in or doesn't believe in or doesn't do or does do, right? Too much interference of the parents, Shia parents also, punishments and all this. You need to let your children decide for themselves and not interfere. Even parents shouldn't interfere so much about a belief. A belief of a person is personal. So that's a very personal thing. And we haven't reached that level of trust, Fahad, brother. So may I ask you what's the reason of your stream and putting Truth Seeker in channel description? Because that's the only thing I can say. Yes, you can ask me that, because that's the only thing what as a truth seeker, I'm a truth seeker, and that's all you need to know, what I've put out here for you to know. Not inquire further. You must know your limitations and accept, give the other person the space and the freedom. My live streams are on Quran ayats contradictions, helping the Shias and Sunnis to see both of them, they're wrong. Where they're wrong and where Allah Himself is wrong, contradicting Himself. That is. Thank you for asking this question. At least you should have asked this question in the beginning, last time you came here. And please, I don't ask you what I asked you because of a reason here, but not like a personal question. So you can talk about other religions and criticize it, but I can't ask you anything. No, it's I can criticize my own former religion. That's what I do. Why can't I do that? No, the questions you ask me are very personal for me. You should know your limitations. My personal questions, like you're on my psychiatrist, I should, that's very personal.
Are you, can we talk? Because I don't really know who I'm talking to. I have to hear your voice. Okay? So come on StreamYard, will you? No, the thing is that um, you ask me, the way you ask me, are very rude. And you're blaming Shia Islam. I want to have a respectable conversation. Oh, now you want to. That's great. What made you realize this? Do you realize you were rude in the beginning? And you're quite out of line here. That you can ask me personal questions and tell me to go to the hospital or what, go to a psychiatrist and all this. So you should know your limitations and how to ask questions. You don't even know how to ask questions. You haven't been respectful at all. Brother, you haven't been respectful. How can you have a respectful conversation? I want to have a respect. Then don't ask me personal questions. I needed to ask you if you're from Pakistan, because I had my reasons, right? Because you said Shias are kafirs, blaming me. So that's not respectful. Now you say you want to have a respectful conversation with evidence and proofs. But how will I give you the proofs and evidence? Because every one of the Muslims have their own proofs and evidences from the Quran, saying they are the true sect of the Quran. And even Prophet Muhammad has said that there will be 73 sects in my ummah, and only one will go to heaven. How can I give you proofs and when you don't listen, don't see? You want to see what you want to see and hear what you want to hear and ask me personal questions and blame the Shias left, right, and center. But so if you have now agreed upon, and I can trust you, right? Sunni brother. No, there will truth seekers. I am also. Oh, this was your. Sorry, I got the old. I want to have a respectful conversation. You said you are ex-Shia, and if I said Shias are kafir, then this shouldn't affect you, right? Because you already left Shiaism. No, because as I have left Islam altogether, right? Why shouldn't it affect me? Seeing. Oh, please, what are you talking about? Look, you're. So a Sunni can say Shia is a kafir. You have the right. And you can also. So what about we spreading lies? The ex-Muslim spreading lies against Islam. You said. Let me show you. Right? And so as a Sunni, you can say the Shia is a kafir. As a Sunni Muslim, you can say, you have the right to say that Shias are kafirs. Right? And that's okay. Would you like to talk? Maybe have a discussion on StreamYard? Come on, I'm an Emirati, you're Iraqi. We can talk a little bit in Arabic. Oh, now you're saying you're a truth seeker. So are you a Sunni or are you a truth seeker? Huh? Sorry, excuse me. Would you allow me even to provide proof for you? Provide proof. Of course, Shias are
Shias have got the Quran wrong and you Sunnis have got the Quran wrong. And what gives you the right to say who is a kafir? Fahad, Zaman. No, my thing was that what gives you you told me I wasn't even, that means I wasn't even a Shia, I wasn't even a Muslim. What does that mean? What does that mean? And you also said, here, can I show you something? Why did you say that the wait a minute. Stop spreading lies. Where is it? I've got it, but I can't find it right. Screenshots. And you said I'm yapping, misreading Quran. Debate right now or just admit you are just spreading lies against Islam. Debate right now. Fahad, Zaman, debate right now or just, oh, so you want my attention. Do you have a wife? You know, I'm a woman and I've got to see, like you're playing around here or you want my attention. Once I was just like you, oh really, when I was young and I didn't believe in God or religions, but then I started looking into religions. Oh, so you're from India? And holy books and Quran and most perfect books, so I accepted Islam. Oh wow. So you're Indian? You were a Hindu? You were like me? No. I was a Shia. I believed in God and my religion, Shia Islam. Please, why do you want to say you were like me? I wasn't like you at all. Brother, you, brother, I believed in God. I've left with studying my religion. Okay, I think you want okay, I guess you want my attention. And you like to mingle yourself with me about whom I believe, okay. You miss, your channel name Ex-Shia, how are you Shia now? I was a Shia. I wasn't not a believer in God or I was a Shia. Brother, you are contradicting yourself. But listen, I'm going to put this on slow. Listen, can you answer why you said we are liars? Ex-Muslims are liars, you meant? Huh? Yes, but I was a Shia, that means. I wasn't like you. You like to put me, you see, you are defining my life. You are saying what Shias are according to your own way. You want attention. What do you want here? You see, I'm not like Christian Prince. If you like, you go to Christian Prince, a man, and you talk to him.
You see, you come here, you don't talk to ladies, females like this. And I don't know whether you are an Indian man who's come for my attention or likes my voice, or you need some emotional security, or you need to talk to someone. You need my attention because that's what, you see, an Indian would say to you, very forward like you. Sorry, there are some Indian Pakistani men are different, like. Or maybe behind the scenes, Pakistani men also want attention from women. So is that why you are here? Because there are many ex-Muslims, like Haris Sultan is there. Then we've got your Egyptian, very close to Iraqi. You can go, even he's not an ex-Muslim, but he's Adam al-Masri, right? They've all left Islam. I get a little, because you have been rude with a woman, and now you're totally contradicting yourself. You literally put my name on stream and you are saying I want attention. No, I had to put your name on the stream because because I don't trust you, and some action should be taken against you by what you've said against the Shias, being a Sunni, and now you're saying you're not, and what you've said against us ex-Muslims, lying against. Why have you said I'm lying? And have you read my mind? I was thinking of an Iraqi recently. Yeah, because I have had this distance mind control problems, and anyone I suspect, since I can put a criminal's name here, right? A liar's name, and say, please beware of this liar or this criminal or this one who's saying things. You've said things against ex-Muslims, lying against Islam. You've made a very sweeping statement. So I had to put that. And sorry, your logic, you have been contradicting yourself. If you need attention from a woman, I think it's the other way around. You're blaming me for wanting attention from you or about you. As a police officer, wouldn't I warn if a criminal is at large, right? Wouldn't I warn the people as a police officer? That doesn't mean I want your attention. You're gaslighting me. What you want here from me is what you're blaming me for. Imagine a criminal at large and I'm a police officer, and I have to warn the people that there's a criminal at large. He's, gone in homes and all this, right? So be careful, or a murderer is at large. That's the reason why I put your name, not for any attention. You keep sticking to you're stuck on this attention seeking. Maybe that's why you came here yourself, and you come here and blaming the other. And if you wanted to have a very respectable conversation with evidence and proof, see, you seem to be a very dodgy, shaded person. Sorry, I can't trust you with this. But I can give you a chance, although I'm not getting the proper answer from you, even after what you've said. Like, again, you literally put my name on your stream. Wouldn't police put a name of wouldn't human rights against those who violate human rights, like against the people who have violated, and people who come on live stream saying that we've been violated by this person, by my husband, I've been beaten. Wouldn't they
So again, you have gaslighted me. And you're contradicting. You're not answering me. Can you answer one question of mine? It's not only against the Shias, although you should not have said that. It's not right. It's also against me being an ex-Muslim, spreading lies against Islam. You know the implications of that, what you're saying. Already in your religion, you're asked to kill people, kill those who leave Islam. Prophet Muhammad has just said, kill those who leave Islam. Anyone can, but your Islamic, some of your have made it like, the ulil amr, authority and all that. Otherwise, you can just, on the streets, if anyone finds me a Muslim, I've left. You see the implications here, what you have said. And also, you're an Iraqi, so I was thinking of Iraqi lady. And since Karachi, if I suspect, like in London, if you suspect someone a terrorist reading your mind, like covert narcissists, they're monitoring spirits. There are also people stalking and reading your mind. It's a rare case. So yes, I'm afraid that I suspect you to be reading my mind. I have a distance mind control case. You know what that is? I'm sure you know what that is. M-Cultra and all this, distance mind control. How could you read my mind and say you're from Iraq? Or are you an Indian? Who are you? Hmm? You see, in debates and all this, I don't do. You said debate now. Debate with me now. Yes, because I have a case, and since Pakistan, in Karachi, it started in year 2000. Then online, I realized that there is this distance mind control and stalking from a distance, all these things going on. Torture cells in Pakistan and distance monitoring, watching, reading minds. This is my case, my condition. Since I recently thought that this a lady she looked like an Iraqi lady we've known, a Shia in Karachi, Iraqi lady in Karachi. So, is that a coincidence? So this is my case, criminal legal case. And I decided that any crank call I get in Karachi or any text message which is reading my mind when I'm thinking of someone, like my loved one, and they say, we're going to get your loved one, and they name him. So a text message came on my mobile phone in Karachi. I have to report that. Timing, what timing? Because you see, these distance mind control cases are very already it's very difficult, it's very complicated.
You know, like black magic cases. So I want to know where you're really from and maybe, suspicions like in London, even in the UK at that time, for terrorists, like if you leave behind a bag unattended, we're told, the Britishers or those in Britain were told, call the police immediately. If you see an unattended bag, so it's just reporting. I'm making my case here. It's very difficult. I went to the police here, but they said, no, you need to give us evidence. They didn't understand my case. I've been to the psychiatrist, tried to tell them. They think I have like schizophrenia, all this. But it's actually someone could be sending evil spirits on me, pretending to be a healer also, like in Pakistan. I wanted to go door to door in Pakistan and help see what I can do with this research. A lot of Pakistanis, it's rampant black magic and all this. And no one has been able to catch these people. I was told that they close everything, the Quran and everything. If they want to do sifli, they're wrongfully reading the Quran to do black magic on someone, then they close everything. And when the police comes, a raid or a search, they're like, covered. And you know how the men are, they want to rape people. Women, they want to isolate me and they want to take advantage, like exploit the body of a woman. If they can't do it through like physical close proximity, then they do it on the spiritual level. There's rape on the spiritual level, molestation, assault, watching, feeling, violation of my privacy. So this is why I had to put your name, not for any want of attention from you or anyone else, right? So the previous one was on that, my previous live stream, and this one is on your religion. First you said you're a Sunni and you think no one is watching here, like no one, you're the only one here. So you need my attention. What are your intentions? You're contradicting yourself. I felt that a man wants to grab me when I looked in the mirror. The terrible thought of distance, assault, sexual assault. Oh God, on one hand, so I wish I was an American, eloquent, European to expose this about Fahad Zaman. Is there anyone who can help me? I can't trust anyways, anyone. Because siblings have exploited and been abrasive, harsh, disrespectful. Imagine cancer patient or someone who's gone through all this severe torture for many years now, and you can't talk to your
who was your brother, because, he gets upset and angry, disrespectful, abrasive, or brash. Yet I'm looking for someone outside, because inside they've got me really badly. Or some people will say the power is in you. I've read all those books, Powers, the Subconscious Mind, and what you suggest to the subconscious mind. Murphy. The Power of the Subconscious Mind, and even a German's book, The Super Subconscious Mind or something. So what you suggest and all this, no, I put your name because you see, you have also claimed that ex-Muslims like me are lying, spreading lies against Islam. Right now, I want to have a respect. Oh, it's very okay. Let's see if you could have a respectful conversation with evidence. This is the first thing you should have said when you came in my previous live stream, but you didn't put it like this. So you see, you can't trust people. I don't know whether you're here for my attention, a woman's attention, her voice, or what, and you claim once I was just like you. No, I was a Shia. But then your channel name is X. Yes, because how can you be like me, not believing in God? I didn't not believe in God or religion. I had my religion, Shia religion. But then I started looking into religions and holy books, and it's really nice. I appreciate you talking like this, but then I have to test you a little bit. You see, you can't trust anyone. You shouldn't even trust your own shadow in this. बहुत बुरे लोग हैं. Maybe you are the one who needs attention, brother. And you need to go and see a psychiatrist like you told me. So what's this for? Can you tell me what's this? You really need to see a psychiatrist. Huh? Oh, this is how you get the attention. You know, my cousin was saying, and I've seen a man and a boy in school. First, he criticizes the girl, right? So he gets the girl's attention by criticizing the girl. He grabs the girl's attention. This is how some men do it the psychotic, or I don't know what the psychiatrist will call that. You know, by criticizing, you get the attention, and then the girl, okay, first you've got the attention, then you go and you sit with the girl, and why aren't you going home? What's wrong? You know, like in school, I've known a boy in my class. He wanted my attention. So first he criticized me. Then, later on, he was very understanding, came and sat beside me after school and was like that. You know, this is the way of getting the girl's attention. I've lived my life to know. I've seen life very closely. So it's you who wants the girl's attention, the female's attention. This is a game people play. Have you read the book, How People Play Games? First you be rude with her, right? You get her attention like that. You study her.
You study her life, her behavior. You exploit her. You know she can't, you've got her attention now. You don't answer her when she asks a question. You're not like a healthy feedback giver. And yet, then you jump to something like, I want to have a respectful conversation with evidence and proofs. You got it? This is a devil type person. So we're studying devils, or someone who's exploiting a mad person who, those who are vulnerable to this kind of criticism, who are vulnerable. So you get to the vulnerability, you strike the vulnerability of a person. Right? You exploit it in the beginning, and then you show the girl that you've changed, you're a really good person. I have lived my life and seen life very closely to know what kind of a man you are, Fahad Zaman. You can't play these dirty games with me to hook me with yourself. Okay? Women. So I need to see, this is another thing they do. These men, in order to get the woman's attention. And I don't think you're Iraqi. I don't believe in what you're saying here. You see, Christian Prince can bear with you men and call you, oh, my friend, my friend. I'm a woman here. And this is a way to grab the attention of a woman. And see, you've repeated it again. You literally put my name on your stream. And you are saying I want attention. Right? But you were the one earlier on saying that she wants my attention so cute or cute. So you find me cute, and you put that, women, be careful of such men. They are just here to gain attention. Maybe you're a lonely person, your ex has left you, you need attention, yes. Literally saying, you are saying I want attention. But what did you say earlier on? What did you say earlier on? I wish I had a house of my own. I have to not raise my voice here. Sorry, I don't want to disturb my neighbors, it's very late. This is a classic way. Didn't you say how cute? Okay, this is the way these the warped people really in this world, jerks. Sorry, I have to put it this way. You are trying to gain my attention. You get some attention from me last night, and now you're doing a live session with my name. How cute. You see? Ladies, be like Fahad Zaman. I don't know what his true name is, whose name he's lied, taken. These are ways of getting attention. Maybe you're an Indian. Pakistani knew this kind of a way to grab my attention. And he was a Shia, Punjabi. One year older to me. And then they grab your attention so much that even another friend who warns you
against them that he played around with, he flirted with me. Look, he's a flirt. But by then, he had me. So be very careful. Don't fall in this trap of men. They seek your vulnerability, they study you, they know you're from Karachi, Pakistan. This is not the first time or even the previous live stream that they have come. They have been here, they've been studying you. And this is how you want the females, your own Shia. Hello, Baba. And okay, let me see, there's someone here. Baba, hello. And ये मुसलमान होते हैं ऐसे के, हाँ, लेकिन कुछ इंडियन हिंदूज़ भी ऐसे होते हैं बाबा. कुछ इंडियन हिंदूज़ भी like forward. I don't find anything wrong in Shiaism and Islam. Taimur is here. You may not find anything wrong, Taimur, but I find wrong in Shia Islam too. So, नहीं, हिंदू भी ऐसे होते हैं. आप कैसे कह सकते, कैसे कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान ऐसे होते हैं? हिंदूज तो होते हैं ऐसे ही, मुसलमान भी ऐसे होते हैं. तैमूर ब्रदर, oh my God, this is, you are blind, you are a very, I'm not a Shia. नहीं, सब ऐसे होते हैं मर्द, ज़्यादातर मर्द ऐसे होते हैं. तैमूर, इतने एविडेंस के बाद भी आप इतने देखते नहीं हैं, हाँ? हाँ, ये बाबा तैमूर तो बहुत ब्लाइंड फॉलोइंग है और बहुत झूठ बोलता है कि मैं शिया तो थी नहीं. ओपिनियंस पे जाना नहीं चाहिए. आई एम जस्ट हैविंग माई ओपिनियन. तुम्हारा ओपिनियन तो मेरे अगेंस्ट ये था कि मैं तो शिया ही नहीं हूँ. तो ये भी यू हैव योर ओपिनियन. लाइज, hurling lies about others and saying this is my opinion. ये इधर इस रिलीजन का ओपिनियन नहीं होता है, ये समझें. अच्छा, आपके शिया रिलीजन ने कहा है कि यू कैन होल्ड ओपिनियंस and lie against others on the pretext that you're having opinions? Which Ali has said this? Which Muhammad has said this? Ali Muhammad. Which Imam has said this? Taimur, come through your religion, about your religion. Holding opinions is not religious. On religion, holding opinion. Of course you are blindly following your religion. So then your belief is also on opinion, your opinion? Sorry, but now you're blaspheming my beloved Maula Ali. Sorry? Blaspheming? तुम लोगों को और कुछ नहीं आता, बस ब्लास्फेम कर रहे हो. अली ने ब्लास्फेम किया था अगेंस्ट अबू बकर. अली ब्लास्फेम्ड. ये रिलीजन है,
ये रिलीजन का रिसर्च है। ये ब्लास्फेम के ऊपर हम लोग ने एविडेंस प्रूफ के साथ, ओपिनियन नहीं तुम्हारे जैसा, प्रूफ एंड एविडेंस के साथ दिखाया है। Ali's contradiction on Tawheed even. This is not blasphemy. What is your thing on blasphemy? Umme Fawzan China ki Farhat Hashmi. Abu Bakr deserved it. So, so that's not blasphemy, right? Now, Abu Bakr deserved it. So Ali deserved it according to my research on him. This is not blasphemy. Either blasphemy nahi hui against another Sahaba. But ask the Sunnis. Ali deserved it, according to my research. What I've said, Ali deserves it. Extremist Shia stubborn. Yes, slow mode. It's on slow mode, Babaji. Zara ji. Do you have slow mode? Yes, I have slow mode in chat. You're Indian? No, you can put a comment, but it will take 60 minutes. Allah Yari, I don't discuss with Allah Yari because he's a very biased Shia. Very, very biased like you. Stubborn like you. He only sees what he wants to see. I don't consider him in any ways a scholar even. Forget best scholar. When I have proven Ali wrong, Allah Yari is a joke, bro. He's not even a scholar, he's a clown. Sorry to put it that way, yeah. Right, you're right, Baba. This guy, Allah Yari, he's like you, Taimur. Puppet, जो तुम उसे बोलोगे वो कहेगा हाँ सही, शिया हो बस ठीक है. You see, he reels the information and all this, he context करके बहुत चालाकी से like Ali would. You are able to joke, Baba, you are supporter of multi-kavi. Mufti Kavi. पता नहीं अभी ये दो आए हैं इधर क्या करने हैं. ये तैमूर तो बहुत झूठा मक्कार इंसान है. इसको तो ऐसी शियाओं को तो तुमने मुझ पे झूठ बोला है. चलो मौला तुम्हारा अली एक किलर था, किलर, डेवल, फादर ऑफ डेवल. और वो अल्लाह यारी बाइस्ड, बिल्कुल झूठा मक्कार. What a liar you. You Shias also. Like, I mean, Sunnis, moderate Sunnis are better than you Shias. झूठे मक्कार.
मुद्दा and thawing and slave girls का सुन्नियों को बोलते हो, अपने आप को देखो, अपना रिलीजन देखो, कितना बकवास, कैसा डिसेप्टिवली विन कर रहे हो। ये अल्लाह यारी क्लाउन को रखा है उधर, पपेट, तुम्हारे पपेट को इधर रखा है। एक वो यूसुफ जैदी सैयद उधर लंदन में पता नहीं क्या बेचारों को शिया उसमें डाल दिया, मिशन है उसका। तुम लोग शिया इतने डिसेप्टिव लायर्स, सच तो तुम लोगों को बोलना नहीं आता है मेरे बारे में, मैंने देखा है। बाबा कहता है वेल सेड, अल्लाह यारी इज लाइक यू तैमूर, अग्री। Oh, your Allah has done dahshat gardi, like what, like Sunnis? You, how the Bastaki Sunnis in Iran, when you get upper hand, you are dahshat gard like Sunnis. Ali was a dahshat gar. You are a dahshat gar. Followers of dahshat gar. Surah Hashar ayat 1 and Surah 33 ayat 60 to 61. You are terrorists. अभी तुम लोग डिसेप्टिवली अपने आप को समझते हो। ईरान का पहलवी टाइम, वो कौन सा टाइम था? सफाविद टाइम, नॉट पहलवी। ओ माय गॉड, तुम लोग दहशतगर्द नहीं हो, तुम लोगों का अल्लाह दहशतगर्द है, टेररिस्ट है। सूर्य हशर की आयत कैसे अल्लाह यारी और तुम पढ़ते हो? जैसे तुम पढ़ना चाहते हो, तुम शिया दहशतगर्द, एक्सट्रीमिस्ट। तुम्हारे अली ने देखो सरमन 80 में अगेंस्ट वेमेन ईवल बोला है, वेमेन के अगेंस्ट। दिस अल्लाह इज नॉट, even if he's the creator, he's a dahshatgard. He is dahshatgard. Allah is the creator, so he can't be a dahshatgard. Yet again, Sunnis believe Allah is a creator. How come that made them according to you, you've said here, they're terrorists. We're not terrorists like the Sunnis. Huh? Sunnis also believe in the same creator, Allah. You don't know. Allah has said he will cast terror into. He's a dahshatgard. No, say that Allah is the creator and therefore he has the right to be a dahshatgard. You haven't even properly, you don't know how to put the Surah Hashar ayats. ना लॉजिक है आप लोगों में, कॉन्ट्रडिक्शन पे कॉन्ट्रडिक्शन। पता नहीं कैसे शिया हो, एक तो मुझे लगता है कि बिल्कुल झूठे हो, दूसरों शियाओं के अगेंस्ट, एक्स शिया के अगेंस्ट झूठ बोलना। तुम लोगों का तो ये काम है, ना डरना ना खौफ खुदा है। मौला अली को ब्लास्फेम नहीं करो। तुम में तो ये तुम कैसे बदबख्त शिया हो। Even Krishna lifted. Sorry, excuse me.
अभी एक जवाब एक का सही तरह समझता नहीं है और इमाम इस अली के पीछे जा रहा है कि कृष्णा ऑल्सो लिफ्टेड. Oh my God. Shaitan can lift. It's my pleasure. Most welcome, Baba. Sorry, I've got this. I'm not feeling well. And so my voice also weakness. And I can't participate in these debates or in a stubborn, radical, extremist Shia, दहशतगर्द Shia को जो अली के दहशतगर्दी छुपा के उसको पता नहीं क्या बना दिया है. इनके साथ बात करना मेरी हेल्थ और ख़राब होती है. I cannot. Sorry, I have this cough. Not feeling well, right? पहले अपना झूठ बंद करो. Radical तैमूर, खुदा का कुछ खौफ करो पहले. I've done a slow mode because these people like Tamur and this one Fahad, Zaman, I think he's from Karachi. Does anyone know about Fahad Zaman? No, I cannot remove the slow mode. Sorry, you'll have to wait or 30, I'll give you 30 seconds. I'll put 30 seconds instead of 1 minute. Are you Indian? Aren't you Fahad? Do you know Fahad Zaman? Okay, it's still on slow mode, but 30 seconds, yeah? I don't know who I'm talking to, these people. So this Fahad Zaman, you see, women, be very careful about these men who come here and they try to get your attention. My God, I have to do a, because no psychiatrist here is, no psychotherapist is here to help me, and they've, Baba says you're doing well, Zahra. तो तुम तो बिलीव करते हो ना, तुम तो जो बिलीव करते हो उस पे नहीं टिकते हो, उसके बातों पे नहीं टिकते हो, झूठ पे झूठ बोलते हो. बदबख्त. You're doing well, Zara. Thank you very much, Baba. इस पिशावरी शिया को ऐसा लेसन मुझे सिखाना है कि इसकी माँ भी याद करेगी, तुम्हारी माँ भी याद करेगी. तुमने क्या झूठ बोला है कि मैं शिया नहीं थी? झूठे मक्कार. इधर आयो. एक्सट्रीमिस्ट, दहशतगर्द तुम हो. लायर. अब्यूज करोगे औरतों को. जोर से बात की ना तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी. लड़कियों से खबरदार अपनी आवाज़ रेस की है जो तुमने रेस की उधर जल्मी के वहां. मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझे? खावड, लॉयर. खबरदार. बदतमीजी की है तुमने औरतों के साथ.
ادھر تمہاری بدبختی بدتمیزی نہیں چلے گی. تیمور شیعہ اسٹبن لایا, سمجھے؟ کیسے بات کرتے ہو؟ جیسے گانٹ سے بات کر رہے ہو. عورت کے ساتھ ادھر زلمی کے چینل پہ, مجھے ابھی تک یاد ہے. سکھ پشاوری مین, تمہاری پیشاب میں نکالوں گی. خبردار زلمی پہ اس مردوں کے ساتھ حرامی, تم نے جو میری حالت کی, میرے ساتھ جیسے بات کی ہے بدتمیزی. عورت سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے جن لوگوں میں. زہرا جی, یہ اسپیشلی ہے تیمور, ویری ٹرو. اس کو تو مجھے ایک لیسن سکھانا ہے. Shut up. Get out of here, you sick man. Time out. اس بدتمیز بے غیرت کو پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر رہا ہے. تمہاری جد, پوری شیعہ جد تمہاری, تم لوگ لائرز. خبردار ادھر بلاسفیم کا نام لیا ہے. نہ ہم بلاسفیم کریں نہ کچھ. تمہارا علی جھوٹا مکار, دہشت گر, کلر, ڈس آنیسٹ ٹریچرس ہمسیلف. خبردار ادھر آئے ہو. گیٹ آؤٹ آف ہیئر. تمہاری ماں کو بلاؤ ادھر. تمہاری ماں کو بلاؤ یا تمہاری بیوی کو بلاؤ ادھر. تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ میں تو تمہیں دیکھ لوں گی. تمہارے لیے تیار بیٹھی ہوئی تھی کہ تم آؤ تو میں تمہیں سناؤں. تمہاری ماں نے کتنے متا کیا ہے. تمہاری ماں سے مینسز کا, تمہاری ماں کے منہ سے تم نے کہا تھا نا مینسز, اس لیے پروفٹ محمد فاسٹنگ کے لیے کسنگ کر رہا ہے. تو کیا ہوا؟ تمہاری ماں کے منہ سے مینسز نکلتے ہیں. قرآن کی آیت نہیں جانتے ہو, بے غیرت حرامی. تمہاری ماں کو بلاؤ ادھر. ویل سیڈ زہرا. تیمور اپنی ماں کو لے کر آؤ. یس, تمہاری ماں کو لے کر آؤ ادھر. اگر باپ نہیں ہے تمہارا, پتہ نہیں متا کر کے بھاگ گیا, ٹائم بینگ کے لیے نکاح کر کے پریگننٹ کر کے بھاگ گیا تمہارے باپ نے. خبردار ادھر تم مجھ سے بات کرو گے ایسے. زلمی کو بولو اس کا باپ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے, سمجھے؟ تم لوگ بدتمیز بے غیرت حرامی. زلمی کو بولو اس کی پیشاب نکل آئے گی. تمہاری بھی, تم لوگ پشاوری کی ایسی پیشاب نکلے گی, تم لوگ پورا پشاور پیشاب سے بھر جائے گا, فلڈڈ ہو جائے گا. تمہاری ماں کو بھی پیشاب کراؤں گی, زلمی کی ماں کو بھی پیشاب کراؤں گی. بدتمیز بے غیرت. تمیز نہیں ہے تم میں. تیمور, پورا پشاور تمہارے ماں, تمہاری پوری جد کے پیشاب سے بھر جائے گا. ایسا میں تمہیں دکھاؤں گی. یس, تیمور متا کی پیدائش ہے, یہی لگتا ہے. ہاں, تمہاری ماں کا یار ہے زلمی, اس لیے تمہیں لگتا ہے بیسٹ اسٹریمر ہے. اور تمہاری بیوی کا یار بھی ہے. ابھی تمہاری بیوی سے متا کرے گا. تمہیں ہر بدتمیز بے غیرت بیسٹ اسٹریمر لگتا ہے, ایسے کہ تمہاری ماں کے ٹائپ کا ہے.
اور تمہارے ٹائپ کا ہے. دیکھو یہ پاکستانی، پشاوری. ہاں تم تیمور کو بھی بلاؤ، تمہارے ماں کے یار کو بھی بلاؤ، یاروں کو ادھر بلاؤ. تمہاری ماں کے بارے میں کیوں نہیں سننا چاہتے ہو تم؟ تمہاری ماں کا یار ہے وسیم. تم لوگ شرافت کی بولی کوئی عورت کے ساتھ تمہاری ماں کو ادھر بلاؤ، تمہاری بیوی کو بلاؤ، ایسا اس کو دکھائے گا وسیم. تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ فاطمہ ہے کیا ہے؟ زینب ہے کیا ہے؟ حرامیو تم لوگ زینب کی چادر پہ روتے ہو، صفیہ کو پروفٹ محمد نے ریپ کیا اس پہ نہیں روتے ہو. تیمور اور وسیم سب کو یہ لے کر آ جاؤ. تیمورے ہاں نہیں وسیم جو ہے اس کی ماں کا یار ہے، اس کی بیوی کا یار بنے گا. تمہاری فاطمہ ماں کا نام فاطمہ ہے. تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو؟ بدتمیز، جھوٹے، مکار، پشاوری، پاکستان سے کچرے، شیعہ کچرے آئے ہیں ادھر، نہ صحیح طرح لو گریڈڈ. تیمور تمہاری ماں کا جو بھی نام ہے، جھوٹ بولنا تمہاری عادت ہے. تمہارے ساتھ ایک عورت شرافت سے بات نہیں کر سکتی ہے. تم بہت بے غیرت انسان ہو، بہت بدتمیز ہو. اب ادھر آئے ہو، پرسنل نام پوچھ کر کیا کرو گی؟ اس لیے کہ تم نے جو بدتمیزیاں میرے ساتھ کی ہیں زلمی کے چینل پہ، اور میرے اگینسٹ جھوٹ بولنا. تمہاری ماں نے تمہیں کہاں سے پیدا کیا تھا؟ اس سے کہ کوئی مرد ایسا بدتمیزی کرے اس کو تو اڑا دینا چاہیے عورت کے ساتھ، جہنم میں جائے. تمہاری ماں نے تمہیں ایسی بدتمیزی سکھائی ہے؟ ہاں What are you saying? Talk in English. Put this in English. Put this in English. Which family do you belong to? تمہاری ماں کا نام جو ہے نا متا رکھو. متا، فاطمہ نہیں، متا. متا خور رکھو. تم لوگوں کو، تم شیعہ حرامی. تیمور کو انگلش نہیں آتی ہے، بہت لو گریڈڈ پرسن ہے. I said if you is not to leave Deen Islam, I know that the no بدتمیزی with you, okay? Of course you did. کیسا جھوٹا انسان ہے یہ انسان نہیں ہے، یہ حیوان سے بدتر ہے یہ تیمور. تم اتنے بدتمیز ہو. اس دن کیا بول رہے تھے سنی حدیث پہ؟ پروفٹ محمد نے فاسٹنگ میں کسنگ کی تو کیا وہ مینسز کیا اس کی وائف؟ تم نے کیا بولا تھا؟ تیمور از پینڈو جٹ، جاہل جٹ. پینڈو، ہاں ڈیفینیٹلی. پتہ نہیں اردو پشاوری میں تم نے ایم اے کیا ہے کیا؟ پشاور میں ایم اے کیا ہے کیا؟ یو آر اے ویری بدتمیز، بے غیرت. تمہیں تو میں نے، یو آر اے لائر.
Of course, liars are not going to say they're liars, so Battamiz people are not going to say they're Battamiz. Very rude, disrespectful person you are. तुम्हारी माँ को तो लेके आना चाहिए इधर. तुम्हारी बीवी क्या कर रही है? तुम्हारे पास बीवी नहीं है, एमए किया है लेकिन बीवी नहीं है. क्या उर्दू मीडियम में तो नहीं किया एमए? Maybe you did your MA, triple MA in Urdu medium. You had a biwi, but she left you. So now you want to do mutta with someone? तैमूर लगता है मैट्रिक फेल है. चीटिंग तो नहीं की थी? MA, triple MA. Oh God. चीटिंग से ही तुम वो he's passed. No, wasn't it you? Why lie so much? क्या प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ से क्या मेंसेस मुंह से आते हैं? एंड दैट आयत आई वाज शोइंग यू. तुम कैसे चिल्ला के बात करते हो अपने मौलाना की तरह? ये barking like a dog. No, I never cheated in exams. I never cheated. मेरा नाम नहीं लो, गंदे बदमाश बदतमीज बेगैरत. No, I never cheated in exams. Never cheated in exams. Never, ever. एक दफ़ा मुझे वो not possible. Everyone cheats. Only smart toppers don't cheat. देखो ये झूठ इसका तो चल रहा है. तुम अपने opinions not possible. No, I never cheated. I know people who've never cheated in Karachi American School, O levels. I know people who have never cheated in exams. They're not top smart toppers. They have never cheated. We wouldn't dare look at even another's paper. Unless पाकिस्तान में जब जादू वादू किया तो फिर नहीं, मैं ब्लॉक दिया तो फिर मैं नहीं बोल सकती. And you also love cheating. और झूठ बोलना तो तुम लोगों का माँ का वो है. ये फहद अली ऑप्शनल अभी आ गया. तुम्हें कितनी लड़कियां चाहिए? फहद अली ऑप्शनल. आई ओनली चीट इन इस्लामिक एग्जाम. बदतमीज बेगैरत पाकिस्तानी पेशावरी. तुम लोग पाकिस्तानी तो लव फ्रॉड करना तुम लोगों के ब्लड में है. तुम लोगों की माँ ने किया है, तुम लोगों के बाप ने किया है. करप्शन तुम लोगों के ब्लड में है. Well said. Hello, Battamiz at Fahad Ali Optional. These are trolls. Battamiz trolls. ये तैमूर, ये तुम्हारा कहाँ है यार? वसीम, फहद आ गया तुम्हारा यार. ये पेशावरी गे भी होते हैं ना? पठान.
Okay, call your mother, we'll flirt with her. Flirting is good. Call your mother. بابا اور ہم تمہاری ماں کے ساتھ ایسا فلرٹ کریں گے, مزہ آئے گا. تمہاری وائف کہاں ہے؟ بیٹی کہاں ہے؟ تمہاری بیٹی نہیں ہے؟ آئی فاؤنڈ اے تیمور آن فیس بک. ڈونٹ یو ہیو اے ڈاٹر؟ چلو اس کو بھیجو ادھر. ویل انجوائے فلرٹنگ وتھ ہر. اس کے ساتھ متا بھی کریں گے ہم. تمہارا یار فہد ہے؟ اچھا, پیچھے سے بہت کیا ہے ہاں. چلو تمہاری ماں کو بلاؤ, ہمیں پیچھے سے اچھا نہیں لگتا, ہم تمہاری ماں کو آگے سے کریں گے. تمہاری بیٹی کو بلا, بیٹی کو. دیکھو فیس بک پہ چندہ کہاں ہے؟ چندہ یوسف زیدی کو تو تم جانتے ہو. بابا کو فلرٹ کرائیں گے. آئی ول فلرٹ وتھ ہر ٹو. اسے کہ اس کے باپ کو اچھا لگتا ہے تو بیٹی کے سامنے کرو نا, اپنی بیٹی کے سامنے کرو. یس, بابا ول فلرٹ. یہ ایسے نیچ ولگر پشاوری شیعہ ہے. اس نے دیکھو علی کا نام کیسا بلاسفیم کیا ہے, شیعہ اپنے آپ کو بول کے ہے. اور کیا مزہ آتا ہے تمہیں کرنے میں؟ اپنی وائف کو چمیاں دو فاسٹنگ میں. مینسز نہیں مینسز نیچے سے آ رہے ہیں. تم لوگ پاکستانی. ہی از دا ون ہو ٹولڈ می اباؤٹ the فاسٹنگ میں اگر رسول اللہ پروفٹ محمد is kissing his wife, so what زہرا؟ خبردار میرا نام لیا ہے تم بدتمیز بے غیرت. فاطمہ تیری ماں کو بلاؤ, تیری بیٹی کو بلاؤ. تم لوگوں کو ایسا مزہ میں چکھاؤں گی, تمہارا پورا پشاور بلڈ میں ہو جائے گا. تمہاری ماں کو ایسا پھاڑوں گی میں, تمہاری بیٹی کو پھاڑوں گی. ہاں, تبھی تو تمہارے پروفٹ نے مینسز میں فاسٹنگ میں اور مینسز بھی آ رہے تھے, کسنگ کی ہے. بابا ان پاکستانیوں سے, جانور سے بدتر لوگوں سے اس کی ماں رنڈی تو نہیں تھی. اس کی بیٹی کو بھی رنڈی بنائیں گے, یہ رنڈی بنائے گا. I got no lalla, but I have a lalla. Your lalla is there. We'll put it in your daughter. Right? Big deal. عقل کا بھی استعمال کرو تیمور. I don't have a lalla, you have a lalla. Right? تمہاری بیٹی میں تمہارا ہی للہ میں ڈال دوں گی, ایسی بڑی بات کیا ہے؟ تیرا للہ تیری بیٹی میں ڈال دیں گے. مینسز پہ سے نکلتا آتا ہے. نہیں, تم نے کہا تھا تم بے غیرت جانتے نہیں ہو سورہ بقرہ کی آیت آن مینسز. اللہ نے کہا اسٹے اوے, تو پھر تمہارا پروفٹ کیسے مینسز تمہاری اس کی وائف کو, تمہاری وائف کو چمیاں دے رہا تھا؟
للہ تو تمہارا ہے نا، اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے، لگتا ہے تمہاری عقل کھوٹی ہے بہت. تیمور، ایل بولنے سے تو میں سمجھ گئی کہ تم نے للہ بولا ہے. تمہاری بیٹی کو تم کس کرنا، ٹھیک ہے، مینسز میں. یو لو کسنگ. اخی تمہارا پاکستانیوں کا منہ میں اتنی بدبو آتی ہے، تمہارے انڈر آرم سے نہیں آتی ہے. تم لوگ بہت بدبودار لوگ ہو. اخی ہاں، ایک پاکستانی کو کس کر سکتے. پروفٹ نے پپی منہ پہ دی تھی ڈاؤن ہو کے، ڈاؤن فونڈلنگ کیا تھا. فہد علی آپشنل. ہاں یہ بہت بدبودار انسان ہے تیمور، میں نے آپ کو بولا ہے نا بابا، ویری بدبودار. خی پاکستانی. خبردار ویسٹرن لڑکیاں کے، نو، ویسٹرن لڑکیوں سے بدبو نہیں نکلتی ہے. یو لو کسنگ یور وائف، پاکستانی وائف. فہد علی آپشنل کہتا ہے بیچارہ اللہ لیمن لگاتا ہوں انڈر آرم پر. ڈونٹ ٹیک مائی نیم. فاطمہ تمہاری ماں، تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے؟ تمہاری بیٹی کا کیا نام کیا ہے حرامی؟ بدتمیز، بے غیرت. شیعہ، تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے؟ ڈیوڈرنٹ لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ تم لوگوں میں جلدی بدبو آ جاتی ہے انڈر آرم. تم لوگ کھجلی بھی بہت کرتے ہو. یو نو دیز پاکستانیز، دے اسٹینڈ آن دا روڈ اینڈ دے بالز، پتہ نہیں کیا ان کے بہت اچ کرتے ہیں. پتہ نہیں ان میں کیا کوئی سیکشل بیماری ہے یا کیا ہے. ان کے پاس حکیم ہیں اور وہ بھی ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کیوں روڈوں پہ کراچی میں تو میں نے دیکھا ان کی حالت، ان کے مردوں کی حالت. یہ ان کے بالز اچ کرتے ہیں یا کیا یہ پاکستانی، لائک رستے پہ they're itching their, you know, they're scratching their dick, balls, کھڑے کھڑے، اور سائڈ پہ پیشاب کریں گے روڈ کے سائڈ، یو نو ادھر آن دا وال. اچھا ان کے بال چپک جاتے ہیں ان پاکستانیوں کی، کیوں؟ فہد علی آپشنل، آپ بھی تو پاکستان سے ہیں نا، کراچی سے ہیں. ہاں بالکل، آپ کو تو بہت ضرورت ہے ڈیوڈرنٹ کی. اچھا گرمی میں پسینے سے ان کے بالز، نہیں نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ ان پاکستانیوں میں کچھ جرمز ایسے ہیں. انہوں نے نا بہت ریپ کیا تھا نا جب یحییٰ خان کے زمانے میں بنگلہ دیشی ویمن کو. وہ بھی شیعہ تھا یحییٰ خان.
مین ہیو بالس بٹ یہ دیکھو کتنا حرامی. اس کو دیکھو یہ کتنا فار جائے گا نا. یہ ایسا حرامی شیعہ ہے. آئی گاٹ بالس ایچ تو کرے گا. اور کیا ہے تمہارے؟ اچھا تمہاری بیوی کے بریسٹ ہیں کیا سائز ہے؟ Let me see how far he goes. This Fahad and you don't have balls. No, I'm not talking. Like you have balls, you Pakistanis. Itch کرتا ہے. تو کیوں لنڈن میں اور elsewhere I didn't see راستے پہ I didn't see the Britishers scratching their dick and their balls on the streets. اچھا لگتا ہے سائز دیکھنا. مجھے تمہاری ماں کے بریسٹ کے بارے میں جاننا ہے. تمہاری بیٹی کے بریسٹ ابھی ہوئے ہیں؟ ارے تمہاری بیٹی کو ادھر لاؤ نا. کیا کر رہی ہے وہ؟ تیمور برنگ یور. ایسی باتیں کرنا اچھا بات نہیں ہے. کیا؟ اوہ لیکن ایک عورت سے بدتمیزی کرنا اچھی بات ہے. ہاں 4 مرد کے ساتھ زلمی کے چینل پہ ایک عورت کو ایسے ایسے جواب دینا اچھی بات ہے. اتنے تم غیرت مند تیمور. اس میں غیرت کہاں ہے؟ میں نے تو دیکھا بالکل بھی غیرت نہیں ہے اس میں. ورنہ عورت کے ساتھ ایسے بات کرنا جیسے یہ اس نے کیا ہے. یہ پاکستانیوں میں غیرت مند کہاں آ گیا؟ پہلے تو مجھے لگا کہ تم سنی ہو لیکن اب سچ میں تم شیعہ ہو. ٹرپل قسم. تو عورت کے ساتھ بات ایسے بدتمیزی سے بات کرنا جیسے تم نے میرے ساتھ کیا تھا. another taking my name I'm going to first. تم دیکھو اپنی ماں کا نام لو. اپنی بیٹی کا نام دو. You see, don't take my name. تیمور ڈونٹ ٹیک مائی نیم. مجھے پتہ ہے تم کتنے گندے ہو. تمہارے بالز میں کیڑے ہیں کیڑے. تمہیں تمیز نہیں ہے تبھی تو بھول جاتے ہو. تمہیں تمہاری ماں نے تمیز نہیں سکھائی ہے. شیطان ہو اس لیے تو بھول جاتے ہو. اور ادھر تمہیں کس نے انوائٹ کیا ہے؟
I don't think so at all. Your feet stink. نہیں نہیں، ویسے میں نے تو بالکل ایکسپیرئنس کیا ہے پاکستان. ادھر رہ نہیں سکتے، اتنے بدبودار ہیں، اتنے بدبودار ہیں. تمہارے گینڈے جیسے فیس ہے. تم وہ تو نہیں ہو، منگولین تو نہیں ہو، یا تمہاری وائف کا فیس تم نے رکھا ہے؟ تمہیں کیا ضرورت ہے وہ پہننے کی؟ ہاں، شرم آتی ہے؟ پھر لڑکیوں کے ساتھ بات نہیں کرو. نہیں نہیں، یہ شاور بھی لیتے ہیں تو یہ بابا جی، یہ ہندوؤں کی، یہ ان میں ایک بہت عجیب سی بدبو آتی ہے، بہت گندے لگتے ہیں. Put in English. I don't know what you are saying here. اچھا، اس پاکستانی ظالم کا ظلمی کو بلاؤ. ظالم تمہارا یار کو بلاؤ. حرامی، ابھی میں ظلمی کے چینل پہ آؤں. تم لوگ تمہاری زبان سنیک جیسی چلتی ہے اور کتے جیسی چلتی ہے. بارکنگ لائک اے ڈاگ. بھول گئے اتنے جلدی؟ ریپسٹ، شیعہ ریپسٹ. کس کو ریپ کرنا چاہتے ہو؟ مجھے؟ تم نے ہی تو کہا جو بدتمیز ہوتے ہیں اس کو ہم بدتمیزی سے عورت سے پیش آتے ہیں. کنڈیشن نہیں دیکھ رہے ہو، لیکن دیکھ رہے ہو کہ عورت بدتمیز ہے. تمہارے جیسے اور ہوں تو بس پورے ہو جائیں ہم لوگ. آئی فار این آئی، ٹوتھ فار اے ٹوتھ. بدتمیز عورت میں. ہاں، ظلمی کے ساتھ تو ظلمی نے اپنے پمپ کو بلایا تمہیں. ہاں، شیعہ نے کیا ریپ کیا ہے؟ شیعہ ریپ نہیں کرتے، پروسٹیوٹ بناتے ہیں. اور شیعہ تو یہ تیمور کو پوچھ لو، بدتمیز عورت کو ریپ کرتے ہیں اگر کر سکتے ہیں. Shut up, you bastard son of a bitch. Don't you dare put this. یہ حرام زادہ کتے کا بچہ، سورنی کا بچہ ایسی باتیں کرے گا. دیکھو یہ کتنا بدبخت آئس چکس لڑکیوں کو بولتا ہے حرام زادہ. تیری ماں کی میں لوں ایسی کہ تیری ماں کو بدتمیز بے غیرت. تیری بیٹی کے ساتھ شاور لو، اس کو اپنا للہ دے دینا. خبردار ادھر بات کی ہے کسی چکس وکس کی ادھر ایسے. حرام زادے، تیری ماں کو میں لوں چک. تیری ماں کتے کے بچے، سور کے بچے. تیری ماں حرام زادی کتی. تیری بیٹی چکنی.
فہد تیری بیٹی کے ساتھ شاور لیا ہے. مزہ آ رہا ہے تمہارا للہ اٹھ گیا؟ کاٹنے میں مجھے مزہ آئے گا. یہ پاکستانی پشاوری شیعہ ریپسٹ. بہت ہو چکا. ابھی یو اے ہی مجھے ادھر. Who did you invite with consent? ہاں اس کو دیکھو، اس میں مزہ آتا ہے. It is some it. So what's wrong in some fun? What's wrong? تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ تمہیں کون سی چکس کنسنٹ کریں گی؟ ہاں؟ ایسی بات تم جا کے اپنی ماں کے ساتھ کرو. So your mother allowed you? With chicks? پشاور ہی اپنی شیعہ. حرام زادے کتے کے بچے، ایسے پمپ کے بچے. تم لوگ پاکستانی شیعہ ایسے بدتمیز بے غیرت. اچھا امام علی ساتھ تھا؟ تیمور اگر تمہیں اتنا شاور کی شوق ہے نا تو میرے ساتھ کر لو. ایٹ تیمور. تھینک یو بابا جی. بابا جی آپ بہت غیرت مند، بہت اچھے ہیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آئی کی ناٹ سے ہاؤ مچ. یہ دیکھیں یہ پاکستانی پشاوری شیعہ یہ کتنے بدتمیز بے غیرت گندے ڈرٹی مائنڈڈ. ان کو تو گالیاں دے دے کے ان کو تو مار دینی چاہیے. اب یہ میرے سامنے آئے گا نا، اگر دبئی میں بھی آ جاؤ میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کو ایک ایسی مار دوں گی. میں برداشت نہیں کر سکتی ایسی ایسی باتیں. میں تمہاری ماں کو نہیں چھوڑوں گی. ماں کو بھی لانا دبئی. میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں. میں فائن اٹھانے کے لیے تیار ہوں. ایسے لوگوں کو میں ختم کر دوں گی. تم سامنے آؤ. بابا جی بہت بہت شکریہ. انڈین ہند زندہ باد. کیا کیا انڈینز میں کیا شرافت ہے. یہ دیکھو ہمارے گندے بدتمیز بے غیرت ڈرٹی مائنڈڈ شیعاز. ایک لڑکی کے ساتھ ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں لائیو اسٹریم پہ. یہ گینگ ریپسٹ ہے، یہ شیعہ گینگ ریپسٹ ہے. کیا دبئی میں تو زلمی کو بھیجا ہے. ہاں 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 وہ ادھر ہی ہے نا، گینگ بینگ کرنا کا لیے. ہاں مجھے پتا ہے کہ وہ زلمی دبئی میں ہے. کیا کدھر ہے، کدھر رہ رہا ہے؟ اچھا تم نے دبئی بھیجا ہے. وہ کیوں نہیں واٹس اپ نمبر کیا ہے دبئی میں اس کا؟ لڑکی کا ساتھ بات کیوں نہیں کی جا سکتی؟ بیکاز تم لوگوں میں شرافت نہیں ہے. تم لوگ میں اتنی بدتمیزی ہے. تم لوگوں کا دکھنے میں آ رہا ہے. اپنی بیٹی کو کراؤ گے؟ ہاں آنر کلنگ نہیں کرنا.
یہ کیا ہے گینگ بینگ کا؟ اچھا تم لوگ یعنی دبئی میں لڑکیوں کو سپلائی بھیج رہے ہو مولا علی کے نام پہ؟ کتنی شیعہ بھیجے ہیں؟ اپنی ماں کو بھیجا ہے؟ ہاں مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ زلمی کا بیکنگ ہے ادھر، پشاور پاکستانی عرب کے ساتھ ہے نا؟ تم لوگ کیوں انڈینز کو خراب کرنا چاہتے ہو؟ دبئی میں بھی نہیں چھوڑ رہے ہو انڈینز کو. اپنی گندگی پشاور میں رکھو، پاکستان میں رکھو. زلمی نے تو مجھے کہا میں پشاور سے ہوں. یا تم پشاور سے ہو؟ زلمی کو تو عربی ذرا بھی نہیں آتی. اچھا رچ عرب ہے. کہاں پہ ہے؟ اچھا عورتیں سپلائی کرتا ہے؟ محمد جواد ایک وقت کرتا تھا. برج خلیفہ میں زلمی سون گونا بائی انٹائر برج خلیفہ. اچھا پھر تم لوگ ادھر شاور لینا. ہاں عربوں کو کیوں خراب کر رہے ہو تم لوگ پاکستانی؟ زلمی کو بولو اچھے عرب ہو جاؤ، بھی بیہیو کرو، ایسا نہیں کرو لڑکیوں کے ساتھ. زلمی ہاں زلمی بابا جی عورتوں کا سپلائی کرتا ہے ادھر دبئی میں. کچھ تو سپلائی کرتا ہے نا. اٹس جسٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. یا لڑکیوں کو. ویری ویل سیڈ. واہ میرے باپ نے صحیح کہا تھا اباؤٹ یو پاکستانی. ایسی عیاری ہے ان میں اور ایسی بے غیرتی ہے ان میں، کیا شرم ہوگی. پوری دنیا میں پاکستانی جیسے عیار بیچارے انڈینز کو خراب کر. تم لوگ پاکستانی عرب مل کے بیچارے ہمارے انڈینز کو خراب کیا. بیچارے ایک وائف رکھتے ہیں انڈینز، سادے سیدھے، ان کو نہیں رہنے دیا. تم اپنی بات کرو جو تم نے ادھر بدتمیزیاں کی ہے. اور ہاں تم عرب زلمی کو بولو ادھر آئے، برج میرے غریب خانے میں آئے اور بولے کہ وہ زلمی ہے. اچھا کتنی شیعہ لڑکیاں تم نے دی ہیں؟ کیا وہ ڈیمانڈ تو تم لوگ پاکستانی تو کسی کو چھوڑتے نہیں ہو، عربوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے. تم لوگوں کی کتنی ایج پاکستانی شیعہ لڑکیاں آتی ہیں ادھر دبئی میں سپلائی کے لیے؟ کیا ایج ہے؟ تم نے اپنی بیٹی کو بھی بھیجا ہے، اس کی کیا ایج ہے؟ اس کو بھی بھیجنا. کیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے نا، رائٹ؟ تو دیکھو اپنی بیٹی کو بھیج دو. کیوں نہیں بھیج رہے ہو؟ کیوں چپ ہو بیچارہ اللہ؟ ہاں وین ول دا ٹائم کم فار یور ڈاٹر؟ ویسے ٹائم از ناؤ. وہ تھائنگ بھی کر سکتے ہیں تمہاری بیٹی کے ساتھ. شکل سے تم بچے بازی لگتے ہو. ہاں بالکل صحیح کہا بابا جی. نہیں آئی مین بیٹی کا نام لینا کیوں نہیں؟ ہاں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے، اس کو بھی بھیج دو ایز فار ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. بابا جی ہاں شکل سے یہ اس نے اپنی وائف کا وہ رکھا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ میں نے اس کو فیس بک پہ چیک کیا ہے. یہ جو سید یوسف زیدی ہے نا، یہ لوگ جو ہیں نا وہ سید شیعہ ہیں پاکستان کے. اور اس کی بیٹی بھی ہے ایک.
شٹ اپ یو باسٹرڈ پمپ. تیمور بابا کے بارے میں کچھ نہیں کہو. سامنے آؤ گے نا میں تمہاری بیٹی کو کر دوں گی. سپلائی میں بیٹی کو بھیجو ادھر, سمجھے؟ اس کی آج ہم لیں گے پاکستانی کی. بدتمیز, تمہاری زبان ایسی چلتی ہے ایک بیکس عورت کے اگینسٹ. زلمی کے چینل پہ میں نے دیکھا. تمہاری زبان میں کاٹ دوں گی. تم ادھر تو آؤ. تم اپنی بیٹی کو کاورڈ, تم خود کاورڈ ہو. تمہاری بیٹی کو سپلائی میں بھیجو. ہم شاور لیں گے تمہاری بیٹی کے, تمہارا لن ڈالیں گے اس میں. صحیح کہا, ہاں وہ میں بھول گئی. یہ برابر, یہ تو اردو کی تیمور کی. آپ تو بالکل بابا جی, تیمور کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے. کاوڑ تم ہو, تمہاری ماں ہے, تمہاری بیٹی ہے. عرب خوب تمہاری بیٹی سے لیں گے. سپلائی اور ڈیمانڈ. سید یوسف زید چندہ کو بھی بھیجو. لندن سے تم لوگ سب آؤ ادھر. سید یوسف زیدی کی وائف چندہ کو بھی ہم کریں گے. تیمور کی بیوی کا نام نادیہ ہے. پتہ نہیں, لیکن فیس بک, اچھا فیس بک پہ اس کی بیوی, یو سی ہیز یوزڈ ہز وائفس فیس, because اس کی وائف کا فیس ایسا. یو سی دا ڈسٹینس آئی سین. پشاوری ہے نا وائف, ڈسٹینس بہت ہے, علیہ ہے سندھی. سندھ زندہ باد, سندھیز. یہ ایسے چیپڑے ہیں یہ پاکستان. I have to teach them a lesson. ہاں اچھا, نادیہ. بیٹی کا نام کیا ہے؟ فہد علی آپشنل. You dare not say this about Baba. نہیں, شکل تو تمہاری وائف کی بابا اس کی وائف ایسی ہے. یہ اس کی وائف کی شکل اس نے لی ہے اور ماسک پہنا ہے. اپنی وائف, یہ اپنی شکل کہاں دیکھا ہے؟ یہ کھدرا ہے, کھدر پنی کرتا ہے. کھدر پن ہے یہ اس کا. آپ کو پتہ ہے کھدر پنی کیا ہوتی ہے؟ سوری آئی ڈونٹ مین ٹو, لیکن یہ مینلی نہیں ہے. یہ ایک بے غیرت ماں کا بے غیرت بیٹا ہے. بدتمیز, کاورڈ سے کاورڈ ہے. اس نے اپنی وائف کی, اس کی وائف, یہ دونوں ایک جیسے. یہ بچہ بازی میں ہیں بابا. یہ ایسے, یہ پاکستانی یعنی حرامیوں سے حرامی ہیں. یہ پاکستانی, یہ ایسے گندے ڈرٹی, یہ سوچتے ڈک سے ہیں. ان کی ڈک کو, میں تو جب پاکستان میں تھی نا, اچھا سامنے ایسے شیپش بن کے آتے ہیں رائٹ, جیسے سید یوسف زیدی. پیچھے یہ ایسے حرامی
fraud भाग जाते हैं, फिर शेर बन जाते हैं. पीछे शेर है hypocrites. Number 1. ये criminals, corrupted, fraud. I called you खदरपुनी नहीं करो. तुम खदरे, खदरपुनी नहीं करो. समझे? कैंसिल. I'll tell them. अरे जाओ बेखैरत तुम. Tell them. अभी धमकी दे रहे हो? What are you going to tell them? मैं क्या them से डरती हूँ? हाँ, मैं तो कह रही हूँ इधर आओ खदरे. तुम्हारी सिजर की तरह तेरी जबान चलती है रे. बिल्कुल सही है. ये सिजर स्वॉर्ड इनके, ये जुल्फ़िकार, ये मौला अली की इनकी ज़बान. ये मौला अली एक बड़ा डेविल था, उसकी तरह तो इसकी ज़बान चलती है. अली द डेविल, ये इसकी ज़बान तो स्वॉर्ड, और इसका लल्ला ऐसा चलता है. इसकी बेटी को कभी. तुम क्या डरा रहे हो मुझे? इधर LGBT क्या बॉयकॉट करेगी मुझे? तुम्हें पहले बॉयकॉट करना चाहिए. बदतमीज बेगैरत. LGBT बॉयकॉट करेगी. मैंने LGBT को थोड़ी बोला है, मैंने तुम्हें कहा है. LGBT बॉयकॉट करेगी. इधर मैं दुबई पुलिस से नहीं डरती हूँ, ना उनके फाइन से डरती हूँ. तुम्हें ऐसा लेसन, ज़ल्मी को बुलाओ. वो अरब तो नहीं है जैसे बात कर रहा था. ऐसे झूठे मक्कार को क्या करना चाहिए? लल्ला तुम्हारा चलता है. हाँ, कहता है कि मेरे पास है इसलिए लल्ला चलता है. लल्ला है ना तुम्हारा डिक. हाँ, so you're saying that you are not a, I don't mean a khadra in the physical sense, right? जुलजना भी है इसके घर, उसका लल्ला भी चलता होगा जुलजना का. बेचारी को वो क्या कर दिया जुलजना को. I don't mean like a, I mean Khadarpuni, it, right. I'm in my senses, I'm totally normal. और बदतमीज़ी, ओह, मैंने ज़ल्मी से बड़ी बदतमीज़ी की तो आप लोग मुझे लेसन सिखा. हाँ, और बड़ी गालियाँ दी हैं मैंने. जुलजना को तो बड़ा होता है हॉर्स पावर. हाँ, राइट. और क्या बोलना है तैमूर? हाँ, और ज़ल्मी को बुलाओ, तुम्हें हेल्प करेगा इधर मेरे अगेंस्ट. आओ, ज़बान चलानी है. ज़ल्मी को बुलाओ, तुम्हारा यार. कितने यार हैं तुम्हारे इधर? फहद अली ऑप्शनल, आर यू अ यार ऑफ तैमूर? यू नो तैमूर वेरी वेल. हेल्प कर रहे हो उसे. और अपने गैंग्स को बुलाओ. कॉल ऑल योर गैंग्स. अकेले तो तुम नहीं कर सकते. व्हाट आई मेंट वाज, आई थिंक आई शुड से दैट यू आर, आई मीन वो तो मेरे फादर जो कहते थे खदरपुनी, बट oh Toba, I shouldn't have insulted you. That's true. Sorry, I apologize.
تیمور اپنے دوست زلمی کو بلاؤ. ہاں. ارے عورت سے ریونج لو. بڑی بدتمیز عورت ہے نا. سکائٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے اس کو. تو اس کا ہم لیں گے زہرا کا. ابھی لو. زلمی کو بلاؤ ادھر. Sorry, Khadar Puni. I wasn't thinking straight and I can't talk properly because I'm not well. But what would this Temur or Zalmi understand? ان کو تو اور سکھانا ہے نا مجھے. اور زلمی کے چینل پہ آؤں میں. ہاں. لیٹس ٹیچ ہر اے لیسن. اگر سپوز میں باہر سلیو لیس میں گئی رات کو, یو وڈ وانٹ ٹو ریپ می, ٹیچ می اے لیسن by raping me? And shouldn't a truthful person like me protest against your lies against me and your badtamizi, your revenge? زلمی کو بلاؤ. کاورڈ کون ہے؟ کاورڈ میں جو تم لوگوں کے گندے لوگوں کے بیچ میں, گندے مردوں کے بیچ میں اس رات کو آ گئی تھی. آئی فار این آئی, ٹوتھ فار اے ٹوتھ. ایک زلمی کے اگینسٹ میں نے کیا کہہ دیا تو پورا گینگ لے کے اپنے چینل پہ میرے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے, تمہیں یوز کیا, اور تم نے تو خوب ذوالفقار کے ساتھ اپنی زبان چلائی ہے. ریزنگ یور وائس. یس, if تیمور sees any woman, he will try. تیمور اپنے دوست زلمی کو بلاؤ. Thank you, Baba, for being here. I'm sorry I had to take your time. یہ شیعہ تیمور زلمی کے ساتھ آئی فار این آئی, ٹوتھ فار ٹوتھ. ایک میں اکیلی ٹھیک نہیں تھی, زلمی کو سنایا. وہ ادھر آ کے مجھے کیا اس نے بولا ہے وہ نہیں دیکھا, اور کیا چھیڑا ہے. یہ تو دے ٹیز ویمن. بال اپنے وہ لگاؤ اینڈ یو آر مجھے کہا ہے زلمی نے. تو میں نے اس کو ٹیچ کرنے کے لیے لیسن کے ایسے. تو پھر پوری گینگ زلمی نے. اور کون سے عربز ہیں زلمی کے ساتھ؟ ٹیچ ہر اے لیسن. آئی فار این آئی, ٹوتھ فار اے ٹوتھ. یہ نہیں دیکھا کہ زلمی ادھر مجھے پاگل کہا ہے اور میرے بالوں کے اوپر اور ڈیمانڈ کا ہے, یہ نہیں دیکھا ہے. رائٹ. انہوں نے تو گینگ بنا کے ادھر, جب میں گئی ہوں زلمی کو, زلمی نے اپنے لائف سٹریم پہ تین آدمی تھے, پھر تیمور نے جوائن کیا. ایک نے کہا ہے ایک ہندو پادری کو بھی رکھا ہے اپنے ساتھ, ہندو پریسٹ کو بھی رکھا ہے اپنے ساتھ ادھر. اور اس ہندو پریسٹ نے کہا ہے کہ کیا بولتے ہندو, کہا ہے کہ میں ہندو پریسٹ ہوں. یس, کم وتھ یور گینگ. اور ریپ, یو وانٹ ٹو ٹیچ اندر لیسن ٹو می. زلمی ویسٹ مین ہے, ویسٹ مین. بابا کہہ رہا ہے ان کتوں کے منہ. یہ دیکھو, یہ شیعہ مولا علی کا فالوور. یہ پتہ ہے اس کی وائف کی تصویر ہے,
میں نے فیس بک پہ چیک کیا ہے. تیمور, ہی از فرام سید یوسف زیدیز فیملی اینڈ یوسف چندہ یوسف زیدی, اس کو تو میں نے ایسے سنا ہے. یہ لوگ تو یہ سید فیملی شیعہ پشاور, رحیم یار خان, اس کو تو میں نے ایسا یوسف فرا یوسف, یہ لوگ ایسے گندے لوگ ہیں, ان میں شرم نہیں ہے, بے شرم کہیں کے زیدی شیعہ. وہ زلمی تمہارا آیا نہیں ہے تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے ادھر؟ یہ پاکستانیوں کی زبان تو ایسے چلتی ہے, میرا جی ایف نہ پیار سے خالی. اچھا, اب اس پاکستانی بدتمیز مین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے بابا جی؟ یہ ان میں تو اتنا سٹیمنا ہے, دے آر انسٹاپیبل کرمنلز, انسٹاپیبل ریپسٹ. یو تھنک یو آر ویری اوور اسمارٹ, ہاں؟ دیکھیے کیا کیا بکواس کر رہا ہے ادھر. تیمور کی کو ٹوائلٹ لگی ہے, پشاور کے پیشاب تو بہت لگتی ہے. بابا جی مجھے ایسا, اب میری طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے, تو ان بدتمیزوں کو دیکھو کیسے بات کرتے ہیں, ان کا لنڈ بھی ایسا چلتا ہے جیسے یہ اس کا ان کا منہ چلتا ہے. سوری بابا جی, ہیو ٹو say this, you know, the dirty minds, the dirty tongues and the dirty dicks. دیکھو کیسے جواب پہ جواب دے رہا ہے, اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, ماں کی گندی کوکھ سے نکلا ہوا, فاطمہ کی. یو کریکٹ زہرا, تھینک یو بابا جی, یس. اب ایک عورت اگر باہر لیٹ جائے تو آپ کیا انہیں ریپ کریں گے, ان کو لیسن ٹیچ کروانے کے لیے گینگ ریپ کریں گے زلمی اور تم؟ بڈھا بابا بیٹا ہے, آنٹ what are you saying, aren't you ashamed of saying such things in front of this old man? No, I mean, aren't you ashamed? Aren't you ashamed? And what have you said against Baba Ji, you bastard? Sorry بابا جی, یہاں تو آپ چلے جائیں, میں اس کی لوں ایسی کہ اس کی بیٹی کو یاد رہے. کیوں نہیں جائے باہر؟ یس, aren't you ashamed تیمور؟ یہ پاکستانی پتہ نہیں دبئی والے اس زلمی کو کیسے, میں تو اس کو ایسا, مجھے تو ایسا دل چاہتا ہے ان پاکستانیوں کو, جیسے مدثر بھائی نے کہا تھا ایک دفعہ, یہ مولویوں کو تو شوٹ کر دینا چاہیے. مجھے تو لگتا ہے سب پاکستانیوں کو, آئی مین سوری, آئی ڈونٹ مین ٹو, اولڈ مین کو, تمہارا لنڈ, تم باسٹرڈ کے اولڈ مین, اولڈ وومن کے بدتمیز بیٹے.
میں اس سے سیکشولی بات تمہارا سیکشول نکال رہی ہوں. تمہارا لنڈ اب بہت بابا جی لیٹ ہز لنڈ گیٹ ابھی بہت جلدی اٹھ گیا ہے اور اس کے پاس وائف بھی نہیں ہے, وائف چلی گئی ہے. اب یہ کیا باتھ روم میں جا کے اس نے کیا ہوگا؟ ہاں یہ باتھ روم میں جا کے اس نے وہ کیا ہے نا بابا جی. تم سے میری عمر کم ہوگی ہے تیمور. ہاں just because his name is Baba, yes, very true, doesn't mean he's an old man. ہاں تیمور تمہاری عقل تمہارے گھٹنوں میں ہے. تیرے للے کو ہمیشہ اٹھا ہی رہتا ہے. ہاں تبھی لگتا ایسا لگ رہا تھا مجھے زلمی کے چینل پہ. واہ زلمی واہ, جس کا للہ جس کا ڈیک whose dick was hard. زلمی نے خوب لی میری. ہاں تمہیں بھی یوز کیا. واو تمہارے تو بہت ڈک پھر وہ آتا نہیں ہے, تمہیں سپرم نہیں آتا ہے, یعنی بس اٹھا ہوا رہتا ہے, کبھی ریلیز نہیں ہوتا ہے سپرم. بیچارہ اللہ کتنا دکھتا ہوگا تمہیں. یعنی کتنی بار تمہارا سپرم ویسٹ ہوتا ہے اٹھ کے اور ریلیز نہیں ہوتا ہے. تم تو بہت پین میں ہوگے. ڈیلی ایک بار ریلیز ہوتا ہے تمہاری. اچھا ویسٹ ہوتا ہے. تم کتنی بار ڈیلی وہ کرتے ہو, اٹھا رہتا ہے تمہارا. اچھا کتنی بار اپنے آپ کو تم وہ کرتے ہو, کیا بولتے ہیں, ہاں کتنی بار میسٹربیٹ کرتے ہو. لڑکی ہے یا نہیں ہے, ڈاٹر کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا. Sometimes he has to do it multiple times. Of course, we know you are not joking. I know that. I think you're that, تم sadistic, masochistic تو نہیں ہو. تمہارا لنڈ کھڑا رہتا ہے, رائٹ, ڈک از, اور تم پھر عورت کے ساتھ بدتمیزی کرو, تمہارا اور بھی لنڈ ریلیز آتا ہے تمہیں. پھر اس ٹائم پہ تمہیں ریلیز آتا ہوگا نا زلمی کے چینل پہ. ہاں عورت کے پاس ادھر آؤ, اس سے بدتمیزی کرو, پھر تمہیں مزہ آتا ہے نا, ریلیز ہوتا ہے تمہارا سپرم, پھر نیچے جاتا ہے, پھر واپس لیکن ہمیشہ تو اوپر نہیں جا سکتا ہے, رہ سکتا ہے, ایک بار تو نیچے جاتا ہوگا آفٹر ریلیز. Sometimes I come multiple times, I'm not joking. No, of course not. You are not joking. I know how sick you are. How sexual maniac ho tum. I know that, Taimur. I knew that the way you spoke to me, and you like hurting the women, right? Anytime, just tell Zalmi, anytime Zahra or any woman, just I will help you. Battamizi karke, be rude with her, I will give it to her. I will teach her a lesson. Okay, I was surprised that you didn't say you wanted to rape me. وہ مجھے زلمی نے بولا تھا کہ ایسا بولو اس وومن کو. آف کورس یس. اور تم بھی بول تم زلمی کے یار, آئی مین آف کورس تمہیں جو بولے گا زلمی وہ تم کرو گے. زلمی سے تمہیں کیا ملتا ہے. اینڈ آلسو اگر ریپ ٹیل یو ٹو ریپ ہر, یو ول ریپ, رائٹ. سپوز اگر زلمی نے تمہیں کہا کہ اپنی بیٹی کو مجھے دو. زلمی اور فہد علی آپشنل provoked me. And you are ever ready. تم sadistic, masochistic, تمہاری لنڈ کھڑا, your dick, you have a hard on 24 hours. اور پھر تم ریپ بھی کر سکتے ہو نا.
I think you enjoyed it thoroughly. हाँ हाँ, तुम लोग ग्रुप, वो जल्मी खुद तो पहुंच नहीं सकता है मेरे साथ, राइट? द थिंग्स ही सेड अगेंस्ट मी, तुम लोग फिर से रेप भी करोगे टू टीच मी अ लेसन. कोई ब्लास्फेमी करेगा तो ओनली उसके साथ उसको रेप करोगे यानी. ओह, यू आर गोइंग टू रेप blasphemy. Oh, so you can call a person insane, you can rape a person on blasphemy. You think this is blasphemy? तो फिर सुन्नियों ने शिया औरतों को क्यों रेप नहीं किया? अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट एकेडमिकली भी कोई कुछ नहीं कहे, लाइक यू आर गोइंग टू रेप ऑल द एक्स मुस्लिम वुमेन. हाँ, जो औरत ब्लास्फेम करे उसको रेप करो, उसको सताओ, हरास करो, harass her. Yeah, this is what you mean. हाँ, वाह, आखिर तेरे दिल की बात तेरे मुंह पे आ गई तैमूर. बाबा, थैंक यू. ओनली ब्लास्फेमर्स का साथ, हाँ. So you will rape a blaspheming woman. According to you, it's blasphemy? Oh, not with pious women. अच्छा अच्छा, सता के यानी रेप करो. Yes, he's only blasphemers with the blasphemers. Rape, not with pious women. अभी तुम्हें देखिए, हमारे एक्स मुस्लिम्स के पास तो प्रोटेक्शन नहीं है, राइट? दिस वॉज योर मोटिव, दिस योर रिलीजन टेल्स यू. तो सुनो, तुम लोग प्रॉफिट की वाइफ को भी रेप करते, आयशा और हफ्सा को, when they annoyed the prophet. हाँ, आयशा और हफ्सा को भी रेप करते. would you have raped Aisha and Hafsa when they annoyed the prophet? Look at this, I have to take a say it. Yeah, you will rape. Take a screenshot of this. See, ex-Muslim women. Pious woman कौन है? Oh, the one who doesn't blaspheme against Prophet Muhammad.
और तुम पायस हो? तुम मर्द कौन हो? हाँ? You are a pious man, and you Shias will rape a blaspheming woman. According to you, it's blasphemy. Aisha was not a good woman. I'm asking, will you rape Aisha? Would you have raped Aisha for annoying the Prophet? It's more than blasphemy. It's annoying the Prophet. Answer me, would you have raped Aisha? Yes, you would have raped Aisha. Say yes, you would have raped Aisha for annoying the Prophet and Hafsa. Then according to this logic, the reason you would rape Indian women, all polytheist idol worshippers. I'm scared to say so. It means yes. And you would rape all the women because idol worshipping women, according to you, are, so you would rape them. Yes, you're scared to say yes. You would have raped Aisha and Hafsa for annoying the Prophet. This is their religion. Wow, Shia Muslim. And how pious are you? Huh? Pakistan has blasphemy laws, so scared to say about Aisha. हाँ, अपने आप को बचा के रखो. तुम कौन से पायस हो? नहीं नहीं, पाकिस्तान को सुन्नी पाकिस्तान नहीं, शिया पाकिस्तान की बात कर रही हूँ. Is there Iran, Shia? You would have, forget Pakistan. Don't bring Pakistan in this, you Pakistani Shia. तुम लोग Shia भी कम नहीं हो. Talk about Iran now. If you were in Iran, you would have raped Aisha and Hafsa for annoying the Prophet. No, but you are not in Pakistan, you liar. I know where you are. Facebook. I've got your screenshots of your daughter and everyone on Facebook. Your family, your wife. देखो कैसे जवाब देता है ये पाकिस्तानी. ये पागल कर दे ये पायस women को, सच्ची लोगों को. तुम इधर आओगे नहीं अभी. तुम्हारी माँ कहाँ है, डॉटर कहाँ है? लेट मी शो यू. तैमूर, वेयर इज दैट?
ठंडा। पुलिस तो इधर नहीं आएगी ना। तुम लोग इतने गंदे रेपिस्ट bastards. Pakistani Shia. Let me show you Taimur. I know it in this the one I'm using and his wife. In fact, let me show you the whole Zedi, the list here. Musa Zedi. These Shias, against these Shias. Complicit Shias. Sorry, I am not well. I have to. I've got your यूसुफ जैदी क्या कर रहा है उसकी माँ कहाँ है Oh, you know what I did recently? Oh, they know what I did. Temuran. No. I think I haven't deleted Temur. अच्छा और क्या करना है तुम्हें तैमूर I'll show this later on. और क्या करोगे हाँ तैमूर और कैसे बात करोगे Oh, amazing, huh? These Pakistanis, the way they talk. What stamina they have. Why put a mask on your face? Oh, you're scared of the Sunnis? Calling others coward like me? Coward? Huh? Yourself, you are scared. Why call others cowards then? अरे तुम्हारी माँ I mean, look at these Pakistanis. These gang rapists like Pakistani in UK. Uh-huh. Oh, I can also lick. Lick whose? Lick what? Please be a little, lick what? Aisha's and Hafsa's. Huh? Lick what? You can lick there, rape them and lick. Oh my God, he's so dirty. I could see it. Zalmi, lick P. What is P? What? Lick P what? What is P? Whose? Okay, you have? Not you can also, but can you have? No. Lick what? Okay, you asked और क्या करोगे? And yeah, and what else? So you can lick a private part of Aisha and Hafsa in raping them and licking their private part. तैमूर तुम slowly खुल रहे हो. Yeah. He's showing his true colors that I knew he had. These are his true colors. See? Pakistani Peshawar's true colors. हाँ मूड में आ रहे हो अपने जद के अपने मदर के ब्लड वूम के
और स्पर्म के फादर के। तुम्हारे फादर का नाम क्या है? कौन सा भरवा था वो? शिया भरवा, pimp. What is your father's name, Taimur? I thought you were that Taimur in Dubai who hated Shias. But you turned out to be, aren't you in Dubai, who hates Shias? My sister's friend's husband? You know, he's lying about being, he's in Dubai, isn't he? Acha, Saima Peer, also a relative who knew. Didn't he have a Taimur who's known Saima Peer too? You said it first to do my wife Nadia. Or the chicks that you were having a shower with. You licked theirs too? And during the rape, I will. Oh, so you will lick and also you will. और क्या करोगे? Have their honey? दुबई नहीं, ये तैमूर कभी कराची से बाहर नहीं गया है, बाबा कह रहा है. Then why were you asked for my wife size? And if I ask your size? Because you see, I did not start the Battamizi like you did against me, right? And you think I'm going to leave you? If you ask for my size, which you would be surely that time at Zalmi's time, you would want to ask for my size. Nahi, nahi, Baba, how do you know he's not in Dubai? I don't even think he's Shia. मैं तो रेडी हूं. अच्छा, अभी आओगे? What's your WhatsApp number then? हाँ, तुम तो ever ready हो. मुझे पता है. If Zalmi tells you to rape me, you are ever ready. Aren't you? Baba, how do you know he's not in Dubai? यहाँ तो ये वो तैमूर है जो दुबई में है. No, no, he's just pretending like he doesn't know English and, he's acting like a jahil so that we would not know that he's in Dubai who hates Shias, who's an anti-Shia. नहीं नहीं, तुम तो बगैर बोले करते हो. Provoked by Zalmi and Fahad. तुम्हें तो बस जल्मी कहे तो तुम करोगे. और जो बोलोगी मैं तो रेडी हूं. तुम तो एवर रेडी हो, रेप करने के लिए भी एवर रेडी हो. और जो तुम्हें जल्मी कहेगा, तुमने कैसे जान लिया? मैं समझी तुम्हारी माँ इतनी बदतमीज बेगैरत है कि तुम ऐसे कर सकते हो. बदतमीजी जो तुमने बदतमीजी के साथ जो बात की है मुझसे, तुम तो ऐसे कर सकते हो. लेकिन अगर तुम्हें फहद ऑप्शनल कहेगा तो तुम करोगे, जल्मी कहेगा तो तुम करोगे.
तुम तो एवर रेडी हो कुछ भी करने के लिए, रेप करने के लिए, एंटी शिया बन जाते हो, कभी कभी शिया बन जाते हो। उस टाइम पे तो तुम एंटी शिया नहीं थे जल्मी के चैनल पे। नो नो बाबा, ही इज अ वेरी क्लेवर कनिंग, इसके साथ कोई इंडियन पहुंच नहीं सकता है। तैमूर, हिम्मत है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर दो। ए तैमूर, you see, Babaji, Indian gentleman, you know we have such sick. Look at the way he goes on, right? These are the Sikh Peshawari Pakistanis. Originally, yes, he's from Pakistan. Can you see the sickness coming out of him? And this is just a warm up. He's getting warmed up now, right? God knows what else he will say here. Very dirty mind. You know, Taimur, you are scared in Pakistan, but let's say if an Arab, if I used, if I told you I have a very rich Arab backing, they can find you in Pakistan, wherever you are, whether you're तो गरीब इमाराती को ये नहीं समझो कि वो बेकस है। एंड ये नहीं समझना कि तुम और जल्मी और फहद और ऑप्शनल, कि मेरा इधर कोई है नहीं। If Baba good chick give her, he's, oh really? Look at the way these Pakistanis talk. तुम्हें यूएई वाला अगर मैं सोर्स इस्तेमाल करूं ना, तुम जहां भी होगे, तुम क्या समझते हो? शायद अगर कोई यूनाइटेड नेशंस को मैं बोलूं, तैमूर बुर्ज खलीफा न किधर रहेगा, न तुम किधर के रहोगे। You know, in my life, I never used people. ना मेरे परदादा ने शेखों को यूज किया। हम लोग यूज नहीं करते और आप एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। समझते हैं हम लोग बेकस। Baba, he's saying something very, you know, I don't, my grandfather never made friends with the sheikhs or used their, जो वास्ता है ना, वास्ता इधर, ग्रेट ग्रैंडफादर। तुम क्या समझते हो? हाँ, कि हमारी कोई बैकिंग नहीं है, हमारा कोई भाई नहीं है। बाबा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मेरा भाई कभी तुम्हारे जैसा नहीं करेगा किसी औरत के साथ, मैं उसे डिसोन कर दूं। मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं करे। वेल सेड सहारा, थैंक यू। हम किसी औरत की बेइज्जती नहीं करते, ना कभी सोचा रिवेंज में भी। टिट फॉर टैट हम लोग नहीं देते हैं। औरत की इज्जत, चाहे वो गाली भी हमें दे, हम नहीं वापस देना चाहिए गाली।
تیمور تیرے گھر ماں بیٹی نہیں ہے اے تیمور. اور یہ میں I don't use people. یہ تو بابا جی I don't know, I'm not well. Otherwise, I would have to ask Baba Ji not to fight my battles with such a sexual pervert like Taimur. Baba Ji, aapko zarurat, please, میرا وہ واپس I'm remembering my old times in Pakistan. Look at the way he answers. بابا انڈینز آپ لوگ بیزا آپ لوگوں کو تھکا دیں گے یہ پاکستانی ہیں ان میں شرم ذرا بھی نہیں ہے بابا Indian man gentleman brother he will یہ پاکستانی آپ کو نہیں پتا کیا ہے ان کو آرام نہیں ملتا ہے بابا ان کو آرام نہیں ملتا ہے جب تک یہ کسی کو ریپ نہیں کیا کسی کو ہراس نہیں کیا ان پاکستانی شیعوں کو بھی جب تک اپنے ایک انکل نے اپنے نیفیو کو ان کو گھر پہ آرام ملتا ہے گھر پہ بیٹھے ہیں لڑکیاں تو ان کو اپنے گھر کی فیملی ممبرس کو ان کو آرام نہیں ملتا ہے آپ کو پتا ہے وہ ایک سٹوری ہے نا اباؤٹ کرپٹ وہ کیا ہوتا میٹ سائیکو ان پاکستانی میں اتنا سٹیمنا ہے ڈیول ان میں ڈیول کا سٹیمنا انہوں نے اللہ کو تھکا دیا اللہ اور محمد کے نام پہ ایک جھوٹ کرپشن بس وہ بلاسفمی تو ابھی وہ اوپر کا چلتا ہے پاکستان میں یہ اندر سے ایسے گندے لوگ ہیں ڈرٹی اور وائل لوگ ہیں انڈینز بیچارے ایسے نہیں ہیں میں نے ادھر دیکھا جتنا بھی میں انڈین کے اگینسٹ کہتی ہوں بٹ دے ڈونٹ کم آفٹر وہ اگر ان سے منہ لڑو بھی نا لائک they keep quiet and listen they don't pursue the person until they completely like ایک rapist جیسا نا کہ last moment کا جو پاورلیسنس کر دیتے ہیں unstoppable یس انڈینز اتنے خراب نہیں ہیں جتنے یہ تیمور لوگ ہیں پاکستانیوں میں یہ ہے دیکھو ایڈم سیکر شیعہ ایکس شیعہ ایسے بدتمیز ہیں ایسے بے غیرت ہیں ایسی شرم نہیں ہے اس میں ان میں بالکل بھی شرم نہیں ہے ان میں بالکل بھی تھوڑا سا بھی وہ نہیں ہے not a little bit اللہ بیچارے کا ڈیک اس کو ریلیز نہیں کیا جاؤ ریلیز کرو جاؤ ریلیز کرو this shameless poor guy وہ پشاوری گانا کیا للہ تیرے ماں کے للہ ہم
اپنی ماں کے اندر ریلیز کرو اگر کوئی اور نہیں ملے. تیمور اتنی تو عقل ہونی چاہیے تمہیں. ماں ہے پاس؟ فاطمہ ماں. تمہیں نہیں آتا کس میں ریلیز کرو؟ ایسا کرو اپنا پورا ہیڈ نیچے کرو. تمہیں لکنگ اچھی لگتی ہے؟ ہاں. بابا جی کہہ رہے کہ بابا تھینک یو سو مچ. تیمور تیرے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ ریلیز کرو. لائک آئی ٹولڈ دا پاکستانی. نہیں نہیں، ان کے گھر میں ماں بہنیں بھی کیا، یہ لوگ ماں بہنوں کو نہیں چھوڑتے ہیں یہ پاکستانی. تیمور جیسے شیعہ. بابا یہ لوگ اپنی ماں بہنوں کو نہیں چھوڑتے ہیں تو کسی اور کو کیا چھوڑیں گے؟ بولا تو ہے باہر گئے ہم گھمنا کا لیا ڈیڈا. تم ایسا کرو، تم اپنا سر نیچے کرو. ہم آپ کو ٹیچ کرتا ہے تیمور. تم اپنا سر نیچے کرو، تمہارا لند اوپر ہے، تمہارا للہ اوپر ہے. اپنا منہ ڈالو، منہ ڈالو اپنے للے میں. منہ ڈالو. دیکھو اپنے بال کالے ہیری للیا. اور اس کو سمیش کرو. ابھی کدھر ہے وہ ننگا رام؟ ہم اس کو بولے گا تمہارے پاس آئے ادھر. وہ بہت اچھا بال سمیشنگ کرتا ہے. یہاں تم دبئی آؤ یا انڈیا جاؤ تمہارے بال سمیشنگ کرے گا. تم کیا نہیں گمنے گئے. تم ایسا کرو، سنتا نہیں ہے تم. تیمور تیرا وہ کہاں ہے خود کا سا کرنا پاسبل کیوں؟ اتنا نہیں یوگا نہیں کیا، ایکسرسائز نہیں کی فزیکلی. اللہ بیچارہ بڈھا ہو گیا ہے. اس کا جو اچھا تمہارا بیک اتنا، تم اتنا نیچے نہیں جا سکتا، نیچے نہیں جا سکتا. وہ کیا بولتے ہیں بابا جی اردو میں؟ لائک یو کانٹ بینڈ فارورڈ. بیک میں کچھ پرابلم ہے تیمور. پہلوان کو بلاؤ تمہارا بیک بون کو ایسا مارے گا، ٹھیک کرے گا. یس بابا جی. یوگا حرام ہوتا ہے. یوگا کی بات نہیں ہے، تیری ماں حرام. سنو، تم کیا سنی ایکسٹریمسٹ ہو؟ تمہیں شیعہ اسلام نہیں پسند؟ ہم کو تو بولا ہمارا آنٹی کہ کربلا گیا بہت پہلے، عراق گیا، ادھر اسکول میں یوگا سکھاتے تھے. تم کیا بولتا ہے بار بار ہمیں ایسا؟ کیا بات کرتا ہے؟ یوگا حرام ہے. تم امام بارگی سے باہر نہیں نکلا پاکستان کے؟ کیا تم بولتا ہے زلمی کا نقل مت. ہم زلمی تھوڑی ہے، ہم زلمی کا نقل تھوڑی کرتا ہے، ہم اپنا پرشن نقل کر رہا ہے. زلمی تو ایسا بات کرتا ہی نہیں. کیا کھول دے گا؟ یعنی زلمی عرب ہے؟
اچھا پرشین نہیں ہے یہ، ہمارا عرب بھی، ہمارا پرشین بھی ہم ایسا بات کرتا ہے. 10 ہم دیا، ہم اپنا نانی رحمہ کا بات وہ کر رہا ہے، نقل اپنی ماں اپنی مدر کے. ہم تھوڑی تمہارا عرب دوست کا نقل کر رہا ہے. اچھا وہ کیا پھاڑے گا تمہارا عرب دوست زلمی، کیا پھاڑے گا؟ زلمی عرب ہے اور ماں پرشین ہے، لیکن وہ تو ایسا بات نہیں کرتا، وہ تو بالکل پاکستانی بات کرتا ہے. اچھا یعنی زلمی کے پیچھے جو ہے Zara, I like your Pakhtun accent. Oh, it has turned into Pakhtun. I wanted it to be Persian. Maybe I should have gotten married to a Pathan. No, it's it's also like a Persian. I'm trying to make a Persian Urdu accent. Thank you, Babaji. Acha, Dubai mein ask Baba. بابا جی زلمی یہ تیمور کہہ رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ زلمی دبئی میں ہے، کیا ہمیں عربوں سے ریپ کروائے گا زلمی؟ ہار ڈلوائے گا؟ ہم باہر نکلے گا، ہمیں بہت ڈر لگتا ہے ادھر. ادھر ہم کو زلمی عربوں سے اپنا ریپ کروائے گا تو پھر ہمیں 4 وٹنسز چاہیں گے، وہ بھی نہیں ملیں گے. پھر ہم کہاں جائے گا؟ نہیں. اچھا زلمی کس عرب کا دوست ہے؟ اس کا نام ہے یا نہیں ہے؟ تیمور وہ تم کیا پوچھ رہا تھا نماز کے بارے میں؟ تم جانتا ہے وہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں صبح کی یا کس کی؟ تم نماز نہیں پڑھا جا کے؟ ابھی بس یہ رہا ہے کہ ادھر عرب دبئی میں ہمیں زلمی بس بولے گا، پرووک کرے گا عربوں کو اور وہ ہم کو ریپ کرے گا. ابھی عرب اماراتی عرب ہمیں ریپ کرے گا دبئی میں. شاید کوئی انڈین بچائے ہمیں. ہاں زلمی عرب زلمی تو عرب نہیں ہے، زلمی کا تو ایسا ایکسنٹ نہیں تھا. تم دبئی میں ہے، تم نہیں جانتا پرشین ہمارا ایکسنٹ اردو میں. یہ پختون نہیں ہے بابا جی، یہ پرشین ایکسنٹ اردو کا. ہماری نانی ایران کی تھی، ان کی بڑی بہن ایرانی. زلمی آدھا شیخ بن چکا ہے. او ایسی کشمیری تو نہیں ہے زلمی. ایرانی بھی ہے. اچھا دیکھو عربوں کو میرے بال تو پسند نہیں ہیں، عربوں کو اچھی اچھی لڑکیاں مل سکتی ہیں. زلمی از پارٹ ٹائم پنجابی. اچھا اس کو بولنے دو وہ کیا ہے تیمور، شاید نہیں کرو، تم بہت جھوٹ بولتا ہے اور تمہارے منہ سے بہت گندگی نکلتی ہے، بہت جھوٹ نکلتا ہے. زلمی شیخ کا بچہ بن گیا ہے یا آدھا شیخ، یعنی زلمی کو اڈاپٹ کیا ہے شیخ نے، اماراتی شیخ نے.
تمہاری بیٹی اچھی اچھی نہیں ہے؟ نہیں نہیں، ادھر دیکھو، یہ عرب جو ہے نا، اچھی اچھی لڑکیاں ہیں. یہ مکسچر بہت پنجابی اور عرب شیخ. ہاں تم لوگ پاکستانی بہت اچھا اچھا کام کرتے ہو عربوں کے ساتھ، ایسا سپلائی کیا لڑکیاں، بہت اچھی اچھی لڑکیاں لاتے ہو اپنے پنجابی. تم دیکھو تمہاری پنجابی ماڈل ادھر، پتہ ہے ہم نے سنا ہے ینگ پاکستانی آتی ہیں، اتنی اتنی ینگ. ہم ابھی بڈھا ہو چکا ہے، عرب کیا ہم کو ریپ کرے گا؟ تمہاری پنجابی ہائٹ، وہ اچھے اچھے برسٹ، بڑے بڑے ہوا جا رہا ہے. کتنا بڈھا ہو چکا ہم، تم کو نہیں پتا؟ تم کو تو پتا ہونا چاہیے. ہم شیعہ نہیں ہیں، تم بس اپنے گندے دماغ سے. تم تو شیخ کا بیٹا نہیں ہے، یا تم شیخ ہے؟ تم شیخ ہے، اماراتی شیخ. تم تو شیخ کا دوست نہیں لگتا. تمہاری وائف کے کتنے بڑے ہیں، تمہاری بیٹی کے کتنے بڑے ہیں. ہاں ایسے بڑے بڑے. تم اگر تمہاری بیٹی کو ادھر، تم تو دبئی میں نہیں ہے شیخ کا دوست. شیخ تمہیں لے کے جائے گا ریزورٹ پہ. تم نہیں گیا شیخ کے ساتھ؟ کیوں زلمی تمہیں نہیں انوائٹ کیا؟ ہاں دبئی کیوں زلمی تمہیں انوائٹ نہیں کیا؟ ادھر اتنی اچھی اچھی ملتی ہے، تم کو لے کے جائے گا سلالہ. ادھر یوت میں بڑی ایکسپینسو یوت، زلمی کو بولو ارینج کرے گا. شیخ آدھا شیخ بن گیا ہے زلمی، اس کو یوت نہیں ملی. ایسی ایسی زلمی ابھی پرووک کرے گا عرب شیخ کو کہ اس کو ریپ کرو، جیسے تمہیں پرووک کیا ہے. ابھی مسٹریس، ابھی ایک آتا تھا بولا ہمارا شیخ، دبئی شیخ نے زلمی کو جیف گفٹ کیا ہے. جیٹ، ہاں یہ تو کر سکتا ہے.
ابھی پتہ نہیں دبئی کا شیخ کا بھی بولے زلمی کو کہ اس کو بھی کر دو، اس کو ریپ کر دو. مجھے بھی ایسا لگا کہ دبئی شیخ زلمی کا بہت اچھا دوست ہے، تبھی تو زلمی تمہیں پرووک کیا. فہد بھی شاید شیخ کا بہت اچھا دوست ہے، دبئی شیخ کا. ہاں بابا، ادھر پاکستانیوں کو بہت دیتے ہیں، بیکاز جو پاکستانی ان کے لیے دبئی شیخ اور اماراتی اس کے لیے بہت کام کرتے ہیں. زلمی نے صرف اس لیے پرووک کیا کیونکہ تم اسلام اور نبی کی بلاسفمی کرتی ہو. اچھا، تو دبئی شیخ کب آئے گا ادھر؟ یہ بلاسفمی ہے، تم لوگ مسلمان چھوڑو گے نہیں. اچھا پھر اس کو کتنا انعام؟ اچھا پھر دبئی شیخ نے زلمی کو اور تمہیں کیا دیا؟ تمہیں تو اور بھی دینا چاہیے دبئی شیخ کو. بلکہ دبئی شیخ نے تمہیں کہا نہیں کہ تم بھی آ جاؤ دبئی، زہرا کو ریپ کرو؟ اس نے اسلام اور نبی کی بلاسفمی کی ہے. اچھا اس نے مجھے ایگزیکیوٹ نے کیا ہے ادھر، یعنی ریپ کرو، اس کو ستاؤ، اس کو بولو یہ پاگل ہے. لیکن تیمور، تمہیں تو دبئی شیخ نے کیا دیا؟ مجھے سوورڈ گفٹ کی ہے، آپریشن سوورڈ. ہاں ہاں، وہ تم لڑکی کو ڈالو گے، زہرا کو ڈالو گے، اس کے پرائیویٹ پارٹ میں ڈالنا. ہاں واہ شیخ صاحب، دبئی کے شیخ، یہ تو آپ کا اسلام ہے، بہت اچھا. وہ سوورڈ کہاں ہے؟ دکھاؤ، شیخ کا نام بھی لکھا ہوگا. کون سا شیخ ہے؟ دبئی شیخ کا نام تو لو. ڈرتے ہو یا منہ بند کرنے کے لیے دیا ہے تمہیں ایک اور چیز؟ حمدان، شیخ حمدان بن محمد یا بن راشد لیٹ؟ یعنی جو لڑکی اسلام کے بارے میں کہتی ہے وہ بلاسفمی کرتی ہے اور اس کو چودو، اگر چود سکتے ہو. شیخ حمدان نے شیخ حمدان بن راشد یا لیٹ شیخ حمدان بن سوری اسلام کی بلاسفمی مت کیا کرو. میں اور فہد، اچھا تمہیں کیا؟ اسلام do not do blasphemy of Islam. کہ میں اور
فہد اور بابا تم کو کچھ نہیں بولو گا کیا؟ ہاں تو مجھے پاکستانیوں سے ریپ کروائے شیخ حمدان. اور دبئی کے اگینسٹ کچھ نہیں بولو رائٹ؟ کوئی کمپلین نہیں کرو یا صرف اسلام کے اگینسٹ؟ میرے علاوہ says بابا. تھینک یو بابا. یس دبئی کا اگینسٹ بولنا منع ہے. یس اینڈ ورنہ شیخ حمدان ہمارا ریپ کروائے گا پاکستانی کو یوز کر کے تم جیسے. اور تم لوگ لڑکیوں کو خراب کر سکتے ہو. تم دبئی میں نہیں ہو؟ ابھی تمہیں شیخ نے انوائٹ نہیں کیا دبئی میں؟ برج الخلیفہ میں تمہیں اپارٹمنٹ نہیں دیا ہے؟ ابھی یہ بتاؤ کہ تمہارا لینڈ ریلیز نہیں ہوا ہے؟ عاصم منیر کا خلاف بولنا بھی منع ہے. Now we have defense deal with Arabs. Oh, اچھا اچھا. جنرل آصف منیر کے خلاف بھی بولنا منع ہے. Now we have defense deal with Arabs. ہاں ویسے مجھے پتا ہے کہ عرب پاکستانی ڈیفنس کے بغیر کہاں کیا کر سکتا ہے. ریلیز ہونے ہی والا ہے للہ. اچھا ہم کچھ نہیں بولے آصف منیر کے اگینسٹ. ہاں ہاں آف کورس اونلی پاکستان از پرووائڈنگ ڈیفense فار ایمریٹس آرمی رائٹ. آپ لوگ ہمیں پروسٹیٹیوٹس بنائیں، ہمیں مسٹریسز بنائیں، ہم کچھ نہیں کہیں. آپ کی لڑکیاں سپلائی ہو رہی ہیں دبئی میں، ہم کچھ نہیں کہیں. آصف منیر کے ابھی نکلی انڈینز، بیچارے انڈینز کہاں جائیں گے؟ ہاں شیخ حمدان نے تو ریسنٹلی ایک پاکستانی کو بڑے بڑے ایوارڈز دیے ہیں نا. اور ماسک کے اس کو بھی. تو تم چاہے اپنا لنڈ میرے اس میں ڈال دو. شیخ حمدان ول گیو یو ہاؤ مچ فار دیٹ؟ انڈینز للے پہ جائیں گے. اچھا اچھا. عرب اور پاکستانی ڈیفenس کے للے پہ جائیں گے انڈینز. Meaning Indians will go on the dicks of Arabs and Pakistani.
اور کیا ہے تیمور؟ اپنی لڑکیوں کو سیف رکھو. ایسے بات کرو تو میرا موڈ بن جائے گا. تیرا موڈ بن جائے گا اور تیرے عرب دوستوں کا بھی موڈ، شیخ حمدان کا موڈ بن جائے گا. اور بتاؤ کہ یہ کون سا شیخ خاندان ہے؟ ہاں ادھر بھی چھوڑتے تھوڑی ہیں. انڈینز بیچارے لنڈ پہ ہیں، عربوں کے لنڈ پہ اور پاکستانیوں کے لنڈ پہ ہیں. بیچارے آئیڈل ورشپرز ہیں. یعنی تمہارا للہ چوسے تو تمہاری بات بن جائے، اور عربوں کا للہ چوسے تمہارے دوست شیخ حمدان. ہاں صرف عرب ہی ایسے بات کر سکتے ہیں. آئیڈل ورشپ چود کا کچھ اچھا کام کرا تو ہم کو پرابلم نہیں. آئیڈل ورشپ چود کا کیا تمہیں؟ ہاں ہاں. He's talking for the Dubai Sheikhs, Arab Emirates and Pakistan Alliance. آئیڈل ورشپنگ اگر تم لوگوں کا چود کا اچھا کام کرے تو تم لوگ عرب اور پاکستانی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تم ہم کو اور آئیڈل تم عرب اور پاکستانی اپوسٹ مرتد کو اور آئیڈل ورشپرز کی چھوڑ دو تو کوئی بات نہیں، اچھا کام کر رہا ہے. تم عرب کے ساتھ اماراتی عرب یو اے ای بہت اچھا کام کر رہا. بابا یہ ہم کو چھوڑ دے، ہمارے اپنا لند ہماری چود میں ڈالے، کوئی بات نہیں. عرب اور پاکستانی ساتھ ساتھ. تم عائشہ کے اگینسٹ ڈرتا ہے، پاکستان کے اگینسٹ ڈرتا ہے، یا تم خود اینٹی شیعہ ہے جیسے تمہارے عرب ہیں اور تمہیں ادھر بھیجا ہے شیعہ بنا کے؟ اور شیخ حمدان کو پوچھنا کہ میں کب شیعہ تھی. وہ آپ کو ہمارا پورا فیملی شجرہ دکھائے گا. تو کبھی شیخ حمدان تم کو بھیجے گا دبئی؟ ابھی تم دبئی میں ہے؟ میرا شجرہ بھی مولا علی سے ہے. کدھر ہے؟ کدھر ہے مولا علی سے؟ بتاؤ اپنا فیملی. ایسا نہیں بولو تیمور، آپ انسان کے بچے بن جاؤ. یہ بول بول کے بابا جی ہم تھک گئے ان پاکستانیوں کو، عربوں کو. یہ عرب کے دوست ہیں، یہ پنجابی ہیں،
یہ ڈیفنس دیتے ہیں امارات کو. یہ جلاتے ہیں لوگوں کو. یہ ڈیمیج کرتے ہیں گھروں کو. ان کو کچھ نہیں بولو. بابا تم اچھا مسلمان بن جاؤ، وہ ہے کافی ہے. فوزان کے ہے تجھے اب مچا اچھا پھر مسلمان بن جائے. تم ایسا کرو. اچھا مسلمان کون ہوتا ہے یہ بتاؤ. خالی منہ سے مسلمان کہنا تو نہیں ہے نا؟ بابا یہ بس یہ یو اے ای اور پاکستان تمہارا تیمور. تم شیعہ ہو، تمہیں شیخ حمدان نے کیوں سوٹ دیا؟ ہاں ہم نے تو سنا کہ بابا سعید کو شیعہ اسلام پسند نہیں تھا. تو تم کیسا شیخ راشد؟ ہم نے سنا شیخ راشد کا ایک ویسے ادھر ہمارے بیچارے شیعوں کو پوچھا ہے کہ تم کیوں شیعہ ہو، تنگ کیا ہے. سنیوں نے ویسے تمہیں کیسے ایکسپٹ کیا شیخ حمدان نے؟ تم سجوانی فیملی کو جانتا ہے؟ ہاں ادھر تو شیخ حمدان بھی گیا، ان کا دوست ہے. ہاں یہ فوزان کون ہے؟ What are you saying? Put in English. تم ہمارا چینل بند کرائے گا شیخ حمدان کو بول کے؟ تمہارا دوست ہے شیخ حمدان تیمور؟ مجھے نہیں لگتا کہ زلمی نے پرووک کیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے شیخ حمدان نہیں تھا جو زلمی کو بولا کہ اس کا لو. حیرت ہے کہ شیخ حمدان نے تمہیں نہیں کہا کہ تم شیعہ اسلام چھوڑ دو، سنی بن جاؤ تیمور. ہاں اگر شیخ حمدان کو ہم کو ریپ کروانا ہے اپنے دل کی بھڑاس بلاسفیم اگینسٹ اسلام اینڈ پروفٹ محمد.
ابھی تیمور سنی شیخ اور شیعہ اس لیے مل گئے ہیں کہ وہ تھوڑا عرب سپرنگز میں بیچ میں انہوں نے ریئلائز کیا سنیوں نے کہ ان کے ٹیررسٹ ہیں رائٹ بابا آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہیں پتہ ہے شیخ حمدان کا دوست ہے تیمور ان کو پلیز انڈینس پھر بیچارے ادھر وہ آپ کو ادھر وہ شیخ محمد بھی دے رہا ہے نا کہ نان مسلم ہندوز کا ان کو بہت خراب لگتا ہے کہ ہندو یوٹیوب پہ کہہ رہے ہیں نا اگینسٹ اگر وہ کسی ایکس مسلم کو ہیلپ کرتے ہیں سو پلیز ڈونٹ بیکاز یو نو پھر وہ بیچارے یہ پاکستانی اور یہ عرب یو نو دین بیکاز پھر وہ یہ مسلمان رہے ہیں مسلمان ہیں I don't know how they have said that the radicals are terrorists تو پھر وہ تھوڑا شیعہ کے ساتھ ابھی ان کو ٹالریٹ کیا ہے یہ کیا بول رہا ہے بکواس کر رہا ہے چودنے کی کس نے بات کی ہے یہاں تیمور تمہارے دماغ میں چودنا اور ریپ کرنا اور بدتمیزی جو شیخ حمدان نے تمہیں کروایا ہے اگینسٹ می تو عربوں کا تو یہ ہے وہ اپنی وائف کو بھی نہیں چھوڑتے مارتے ہیں اگر زیادہ یہ بولو کہ عورت کا اسلام میں کوئی وائس ہی نہیں ہونی چاہیے صرف بلاسفیمرز کے لیے نہیں جو مرد کہے گا مسلمان وہ مسلمان عورت کو کرنا چاہیے He's putting it like a Indian. Who's Baji? Oh, your Baji. ویسے اسلام میں عورتوں کا کیا حق ہے مردوں کے اگینسٹ تم تو اردو بھی صحیح طرح نہیں لکھ سکتے ہو تیمور تمہارا گروپ تو نہیں ہے کدھر گروپ چینل تو نہیں ہے تمہارا شیئرنگ چینل اچھا ابھی کوئی اور آ گیا ہے اردو میں ہی لکھنا ہاں تو اسلام میں یہ بتاؤ عورتوں کا کیا حقوق ہے یہ ایل کیا ہوتا ہے ایل
तुम छोड़ो pious women. pious women तो वो होते हैं जो पर्दे में रहते हैं घर पे. मेरे स्पेलिंग में स्पेलिंग स्पेलिंग सुनो, डबल एल भूल गए हो शेख के दोस्त तैमूर, फ्रेंड ऑफ इमाराती शेख तैमूर. हम तुम्हें सल्यूट करें तुम्हारे लल्ले को. शेख खुश हो जाएगा. नहीं नहीं, तुम बताओ, तुम बहुत बेशर्म हो. बाबा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है तुम्हारे जैसा, तुम्हारे शेख फ्रेंड की तरह. तुम बहुत बेशर्म हो, अरब शेख की तरह, जो तुम्हें ये अलाउ कर रहे हैं, परमिट कर रहे हैं कि औरत को सताओ. तुम पुलिस में तो नहीं हो इधर, दुबई पुलिस में? तैमूर, तुम इतने बेशर्म हो कि तुम्हें अभी शेख साहब क्या देगा इस ऐसे सताने के लिए एक ब्लास्फेमर औरत को? हाँ, तुम्हें शेख साहब क्या देगा? कितना देगा पता नहीं. तुमने अच्छा, तो तुम दूसरे तैमूर हो, वो जल्मी वाले तैमूर नहीं हो. सेम फेस है. इतना झूठ क्यों बोलते हो शेख साहब के फ्रेंड बन के? शेख साहब ने तुम्हें स्वॉर्ड दिया है. मुझे कौन पैसा देगा इस्लाम लीव करने के लिए अगर मेरी जान, मुझे पैसा क्या चाहिएगा अगर मेरी जान खतरे में है? हाँ, डाले कोई और पैसा दे, और वो भी यूएई में रह के. कोई पागल होगा या मैं पागल होंगी कि पैसा लूंगी? तुम क्या बात कर रहे हो हर वक्त? तुम्हारा दिमाग शेख के दोस्त. मैं वो, तुम ऐसे यूसुफ जैदी जैसे बात करते हो, लिखते हो. माँ वो है तिमूर हु, बट आजकल में आता है. तुमको बताओ शेख ने कितना दिया मुझे तंग करने के लिए, बदतमीजी करने के लिए? तो हाँ, हम जब शैले नहीं पहनता, अबाया नहीं पहनता. अरबी में बात नहीं करता तो हमको कोई इज्जत थोड़ी इधर. अभी सुल्तान जज भी, ये कितने पिम्स हैं इधर. अच्छा, वो कश्मीरी सुल्तान जज जो कह रहा था कि यूए प्रेसिडेंट चकला है, हमको नहीं पता चकला क्या. नहीं, लेकिन तुम्हें शेख हमदान ने कितने पैसे दिए? हम तुम्हें एक आंस, तुम्हारा दिमाग, तुम शेख हमदान को बोलो तुम्हारा सबसे अच्छा हॉस्पिटल में इधर दुबई में लेके आए, तुम्हारा सकायत्रिस्ट, बोलो तुम्हारे दिमाग का थोड़ा वो इलाज करे. कि तुम सही तरह आंसर भी दे सको. तो तुम्हारे शेख दोस्त ने क्या बोला है?
نہیں نہیں، شیخ نے تمہیں تلوار صرف دی ہے، تمہیں تو بڑا یوٹ دینا چاہیے، ایک اپارٹمنٹ ادھر دینا چاہیے ایوری منتھ، ایوری منتھ. اگر یہودی مجھے پیسے دیتے تو میں یہود اسرائیل میں جا کے رہتی. میرا دماغ خراب ہوا ہے کہ میں ادھر یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور پاکستانیوں کے ساتھ رہوں. میرا کوئی دماغ خراب ہوا ہے کہ میں ان سے پیسے لوں. اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ پھرا کیوں رہے ہو؟ بتاؤ شیخ حمدان نے تمہیں کتنے پیسے دیے ہیں؟ تمہیں لگتا ہے اپارٹمنٹ بھی ادھر دیا ہوگا دبئی میں یا ابو دھابی میں؟ ہاں، یا شارجہ کا شیخ ہے؟ کتنے ایکس مسلمز ہیں دبئی میں؟ تم کیا بول رہے ہو؟ شراب بہت پی چکے ہو کیا؟ ہو ہوش میں نہیں ہو؟ تمہارا دیکھ رہے ہیں تمہارا ہوش، پتہ نہیں تم، یعنی تمہاری ڈیک بہت چلتی ہے اور تمہارا دماغ بہت کم چلتا ہے. اور ایسا ایسا پاکستانی شیخ نے چوز کیا ہے. ہاں، ایسا پاکستانی چوز کیا ہے ہمارے لیے، ہم کو ستانے کے لیے. تمہارے جیسا بے شرم، بے غیرت، بدتمیز. ایک ایکس مسلم ہے ادھر یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں، ایک ہے. اور اس کو شیخ حمدان نے تم بے غیرتوں کو بھیجا ہے پاکستانی، ان کا تم لوگوں کا سہارا لے کے. ابھی شیخ حمدان کو بولو اتنے آورز ہم اس کو ستایا. اس بلاسفیمر کو. ہمارا سروس کٹ کرے اور تمہیں دے. مبارک ہو تم لوگوں کو اسلام اور پروفٹ محمد. تمہیں 10,000 5,000 سے زیادہ درمز تمہیں دے، اپنے ساتھ رکھے اور تمہیں سنی بنا دے. سائمہ کی گھر واپسی. اور وہ جو سنی شیعوں کو پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے بارے میں شیخ حمدان کا کیا خیال ہے؟ کہ تم لوگ کافر ہو. اور عمر بن خطب کے بارے میں کیوں بولتے ہو؟ عمر بن خطب تو اتنا اچھا تھا، ہم کو ایک اماراتی ملا ہیڈ آف پلین میں، ایمریٹس ایئر لائن میں. ہم کو عمر بن خطب کا پورا ایسا ایسا دیا، پتہ ہے؟ ہم کو بولا تم کون ہو؟
ہم بولا ہم زہرا ہے. ریلیجن کیا ہے؟ ہم بولا شیعہ اسلام ہے. پھر ہمیں اتنا اچھا سنایا. شیخ حمدان کو بولو ایک مجلس کرے تیمور تمہارے لیے اور تمہیں بتائے کہ عمر بن خطاب کا کیا کیا کتنا اچھا، اور تم لوگ شیعہ کیوں اپنے آپ کو جہنمی کر رہے ہو، کافر بن کے، مشرک بن کے. دیکھو ادھر شیخ محمد نے یو اے ای میں اتنا اچھا، تم لوگ سب شیعہ ادھر جاؤ، وہ تمہیں ایجوکیٹ کرے گا. عمر بن خطاب کا بتائے گا کتنا اچھا، ابو بکر کا بتائے گا رضی اللہ عنہ، میں اللہ بی پلیزڈ with ابو بکر. تم لوگوں کو عائشہ کا بھی بتائے گا کہ ان کو لعنتیں نہیں دو. حفصہ کا بھی بتائے گا تم کو شیخ محمد اسلامک ایجوکیشن سینٹر. اور وہ کیا بولتے ہیں تمہیں عمر کا کنٹریبیوشنز بتائے گا، اسلام میں کیا کیا کنٹریبیوشنز ہیں. او اور سائمہ، ویسے شیخ حمدان کو بولو کہ ادھر آپ کے یہاں یو اے ای میں ایک بہت اچھی، وہ ہم کو بار بار آ کے ہمارے گھر پہ شیعہ کے اگینسٹ ایسے بولے، ابھی ڈائریکٹلی بولے کہ شیعہ کافر، شیعہ مشرک. اور تم لوگ کیوں حفصہ عائشہ کو برا بلا کہتے ہو، کرس کرتے ہو؟ تم لوگ نہیں کرو، تم لوگ بھی بلاسفیم کرتے ہو صحابہ کے اگینسٹ، عمر بن خطاب کے اگینسٹ. نہیں کرو شیعہ. تم کو تیمور اور تمہارے لنچ کے لیے ہم بتاتا ہے، نہیں تم کو مولا علی کیا تمہیں شیخ حمدان نے نہیں بتایا؟ تم سائمہ پیر کا دوست بن جاؤ، سائمہ پیر کا. وہ ابھی شیخ محمد کے اسلامک سینٹر کو جوائن کرے گی، ٹیچر بنے گی وہاں. بولے گی آؤ شیعہ ہم تم کو سبق دے اسلامک ہمارا، کہ تم لوگ چھوڑ دو یہ شیعہ اسلام. تم لوگ مشرک، تم کیوں مولا علی کرتا ہے؟ تم اللہ کرو، اللہ کا نام لو. ہم کو ایک عرب آیا تھا ادھر اماراتی، بولا تم لوگوں نے ڈیوائڈ کیا ہے مسلمانوں کو. تمہیں شیخ حمدان نے یہ نہیں بولا؟ سائمہ پیر تمہیں یہ بولے گی، اس کی ماں بھی بولے گی، اس کی ماں بھی ابھی دبئی آئے گی. پاکستانی تو اپنے ماں بہن کو بیچ کے دبئی آتے ہیں، کینیڈین بھی دے دیتے ہیں، بولتے ہیں چھوڑ دو ہم کو دبئی آنا ہے. سائمہ خان کے بارے میں نہیں پتا، لیکن سائمہ پیر کے بارے میں ہمیں پتا ہے. یہ سنی ہمارے پیچھے ایسا پڑے ایسا پڑے. تمہیں شیخ حمدان نے، تیمور تمہیں شیخ حمدان نے لیکچر نہیں دیا ہے کہ شیعہ اسلام چھوڑ دو؟ آف کورس، لیکن شیخ حمدان کے سنی کو پوچھو، وہ تو بولیں گے کہ شیعہ نے ڈیوائڈ کیا ہے. تم لوگ شیعہ نے ڈیوائڈ کیا ہے مسلمانوں کو. آف کورس، یہ تو سنی کہتے ہیں
اور مجھے بھی کہا تھا جب میں شیعہ تھی. تم لوگ اللہ کو کیوں نہیں بلاتے ہو؟ صرف اللہ. ہاں بابا جی ادھر عورتوں کے اگینسٹ، دوسری عورتوں کے اگینسٹ پلیز. ادھر ہم نے یہ نہیں بنایا ہے. ہم صرف ڈرٹی مین کے ساتھ نپٹنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کتنا آگے چاہتے ہیں، آگے جانا چاہتے ہیں. عورتوں کو، مظلوم عورتوں کو، بےکس عورتوں کو اور بھی بےکس کریں اور بھی مجبور کریں. پلیز واٹ از دس گوئنگ آن؟ سائمہ کو میرے ساتھ کر لوں گا. وٹ یو مین بائی دس بابا؟ زہرا جی میں تیمور کو بول رہا ہوں. سائمہ تیمور کی نند ہے. Oh, so you know each other. Saima Khan is, oh, okay, yes, Zahra Baba ہمیشہ ام اور سائمہ جیسی عورتوں کے اگینسٹ بولتا ہے. تم کس کے اگینسٹ بولتے ہو؟ تم اپنی بات کرو. تیمور تم بابا کے، تمہیں شیخ راشد، شیخ حمدان نے کتنے پیسے دیے ہیں؟ تم یہ بات کرو. بابا چھوڑ دو. تیمور تم جو کرنا چاہو شیخ حمدان کے ساتھ ہمارے اگینسٹ، اس کی بات کرو، اس کی بات کرو. تم ہمارے Let me just set, I was thinking my تم ادھر شیخ، تم اپنی بات کرو. تم کتنی بدتمیزی، کتنا ریپ کرنا چاہتے ہو. شیخ حمدان نے تمہیں کتنے پیسے دیے ہیں، کتنے درم دیے ہیں. بلاسفیمرز، ویمن کو ریپ کرو، ستاؤ. ابھی تمہیں 1 آور کے کتنے پیسے ملتے، کتنے درم ملتے ہیں؟ یہ بات کرو. ویسے تم صرف ایکس مسلم کے اگینسٹ ہو یا تمہاری پورا شیخ حمدان کے ساتھ تم ایکس مسلم کے اگینسٹ ہو؟ یعنی اگینسٹ ایسا کہ تم ریپ کرو، ستاؤ، جو بھی کرو. تمہیں شیخ حمدان 1 آور کے لیے ستانے کے لیے ایکس مسلم کو یا ریپ کرنے کے لیے کتنا دے گا؟ یہ بتاؤ. I'm interested in that. ادھر نہ سپر چیٹ ہے نہ کچھ ہے. بابا یہ تیمور شیخ حمدان کے ساتھ شیعہ، جب تم ادھر دبئی آؤ گے نا، تمہیں شیخ حمدان سنی کر دے گا. فکر مت کرو. KL گڈ مارننگ میم. او گڈ مارننگ KL. وہ سیکرٹ ڈیل ہے، ریویل نہیں ہو. ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ وہ سیکرٹ ڈیل ہے تمہاری اور شیخ حمدان کی اگینسٹ بلاسفیمرز. ادھر مجھے چودھ رہے ہیں تھینکس ٹو شیخ حمدان اینڈ پاکستانی. اسپرچولی بھی نہیں چھوڑتے ہیں، وائلیٹ کر رہے ہیں. جو بھی اسلام کے، بابا جی جو بھی اسلام کے اگینسٹ کچھ بھی بات کرے گا، جو ایویڈنس پروف دے، یہ عرب اماراتی شیخs بھی نہیں چھوڑیں گے ان کو پاکستانیوں کے ساتھ. ہلو کیرل، ہاؤ کم یور ہیئر؟ نمستے، what is that? شیخ حمدان تمہیں اور بڑھیا ایوارڈ دے گا، پیسے دے گا. تیمور
کہ تم شیعہ اسلام چھوڑ دو یہ کافر مشرک بننا، اور تم نے جو ڈیوائڈ کیا ہے اللہ کو call on Allah alone. Taimur is going to become famous and rich also, KL. He has been waiting to collect money to go to Iran. Now his sister Farzan, trans, Jihadan, and he are both becoming famous. KL, he's told me that Sheikh Hamdan is helping Zalmi and him. Kitna jhoot bolta hai, what lies he says. No. If he was not a friend of Sheikh, he would be very scared to say this. ऐसे तो पाकिस्तान में he wouldn't say anything against Aisha and Hafsa. Maybe he's not a Shia. He seems to be a Sunni extremist or a Shia extremist. مجھے ایران کا ویزا مل جائے تو آج ہی چلا جاؤں. Really? تم اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ KL, یہ تو مجھے کوئی شیعہ نہیں لگتا ویسے. KL, یہ مجھے کٹر سنی لگتا ہے. زہرا ہو ایٹ زہرا، ہم شیعہ سنی کافر کفر کا خلاف یونائٹڈ ہیں. تم شیعہ اور سنی کفر، تمہیں خود سنی کافر کہتے ہیں. تم کیسے یونائٹڈ ہو؟ ابھی مجھے فہد زمان نے کہا تھا کہ شیعہ تو ہے ہی نہیں، بلیورز ڈس بلیورز ہیں. کس نے یونائٹ کیا ہے تمہیں؟ بابا کہہ رہا ہے کہ انڈیا میں صبح ہو گئی ہے. تیمور مجھے پیچھے سے سنی لگتا ہے. یس پیچھے سے تو تیمور اور شیخ زائد سوری شیخ حمدان کا اچھا دوست لگتا ہے. ادھر امارات میں آئی تھنک یہ زلمی کو بھی مجھے لگا کہ اگر کوئی عورت کوئی ٹھیک نہیں ہے اور اس کو ستا رہے ہیں اور وہ گالی دے دے تو وہی جاتی ہے جیل میں. کوئی عورت اگر ریپ بھی ہوتی ہے اور وہ ایویڈنس فور میلز ایویڈنس نہیں وٹنسز نہیں ملتے ہیں تو وہی جیل میں جاتی ہے. مجھے بھی تیمور اینٹی شیعہ لگتا ہے. سائمہ پیر کا ریلیٹیو ادھر دبئی میں، یہ پتہ ہے یہ سب ادھر دوست ہیں. یہ ایسے دشمن ہیں شیعوں کے. بس آگے سے دکھاتے نہیں ہیں پھر ورنہ ہمیں ہیٹ وی اسپوک اباؤٹ دس وی سیڈ دس تو ہمیں ہیٹ ہوتا ہے. تیمور get ready to be famous now. All ex-Muslims will give you zakat. Beggar man. Thank you KL for coming back. And thank you for this. Really appreciate you being here and helping me. KL, I think that he's a Pakistani
and he's with the United Arab Emirates, he's told me. अच्छा केएल, ये बताओ, शेख से पूछ के पता नहीं क्यों कि जब आयशा और हफ्सा ने अनॉय किया था तो अल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद को, तो अल्लाह ने तो उनको धमकी दे के सिर्फ माफ बोला, अब ऐसा नहीं करना, माफ कर दिया था. दिस इज व्हाट द सुन्नीज बिलीव, राइट? आप शिया लोग क्यों फिर उसे आयशा और हफ्सा को अब तक लानत भेजते हो और कहते हो कि वो काफिर थे? Sunnis object to this. तो ब्लास्फेमी से ज्यादा तो तंग करना, अनॉय करना एज उम्मुल मोमिनीन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ये कैसे, आपका लॉजिक कैसे है? यानी लड़कियों को तंग करो. थैंक यू सीक्रेट शिया बाबा. हाँ बाबा, यू आर शिया. आर यू नो तैमूर? आई थिंक यू नो तैमूर. ये बोलो कि फिर जैसे उमर, उमर को क्यों आप लोग लानत बेचते हैं? उमर, अबू बकर, उस्मान. सुन्नी इसमें तो यूनाइटेड होना नहीं चाहिए शियाओं के साथ. बाबा ये तैमूर इतना झूठ बोलता है. इसको शेख हमदान ने पैसे दिए हैं हमारे अगेंस्ट. जितना चाहे झूठ बोलो, इसको बोलो, इसको रंडी बोलो, इसको बोलो तुम क्या समझती हो, इसको डांटो. ये अरब है ना, ये दोनों पाकिस्तान और एमिरेट्स. शिया love Maula Ali, aka Leaky. Ali, who had a urethral discharge every time he went near Fatima. Gail, where did you get this stuff from? Really? It wouldn't be surprising. You know, they're all frustrated people. जितना पर्दा वर्दा में होरी, वो तो उसने भी कहा था ना इमाम तौहीदी ने कि the more the women go in parda, the more hoary they become. Or what is it, the other word? Decently want to speak to you. तैमूर, तुम वॉर जो हो ना, वॉर शैतान की तरह, देखो प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर्स भी हार गए थे एक वॉर में, लेकिन तुम कह रहे हो तुम कभी नहीं हारे हो. तो तुम देखो शैतान की तरह हो जो कभी नहीं हारता. जब तक जिंदा है, his war is against the believers. Only the chosen servants doesn't go as, he doesn't lead astray, can't. तो तुम तो शैतान की तरह हो. Prophet Muhammad lost the war.
تمہیں کون سی لڑکیاں پسند ہے؟ عرب لڑکیاں پسند ہے؟ اپنی پنجابی لڑکیاں پسند ہیں یا پشاوری لڑکیاں پسند ہیں؟ تمہارا ڈک تو ایور ریڈی ہے کسی بھی لڑکی کے لیے؟ تم اپنی بہن، اپنی بیٹی کے ساتھ کرو. مجھے لگتا ہے یہ شیخ حمدان کا رائٹ ہینڈ مین ہے، پاکستانی. اس کو ابھی شیخ حمدان سنی کر کے، سنی تو ہے ہی ہے، اس کو ابھی شیخ حمدان پتہ نہیں کیا دینے والا ہے. دیکھو تیمور، تمہیں شیخ حمدان دبئی انوائٹ کرے گا کہ اس کو ریپ کرو بابا؟ یہ بہت بلاسفیم کرتی ہے. Ma'am, yes, there are hadith where Ali narrates that he frequently experienced prostatic discharge, madi, and the Prophet instructed that, ah, تیمور بھی ایسا ہے اس کا. Sorry to put it this way, KL. پتہ ہے کیا، یہ vulgar people تو کبھی لوز کرتے ہی نہیں ہے نا. جن کا ڈک P2, if one sees Mahdi, they should wash the private parts and perform wudu, not ghusl, full ritual bath, as it does not require ghusl. Part 2. Oh, okay, continue. There's a hadith, huh? Oh, please don't discuss these girls and all this, Babaji. Don't, with the Taimur, اس کتے کے ساتھ منہ نہیں لگاؤ. بابا جی یہ آپ کو خراب کر دے گا. Why do you have to tell him you prefer desi women? ایسا نہیں کرے نا. اچھا دبئی میں آپ لوگ ہیں کیا؟ اتنا ویمن کیا یہ کیا ہے عربوں میں اور پاکستانیوں میں؟ انڈینز کو بھی خراب کر دیا. بابا جی نے کہا ہے، بابا نام ہے اس کا، لیکن وہ اولڈ نہیں ہے، وہ شاید آپ سے بھی ینگ ہے. تیمور آپ کے لنڈ میں بات نہیں سمجھ میں آتی. آپ کو آپ کا لنڈ زیادہ آپ استعمال کر رہے ہیں بنسبت اپنا دماغ. Of Mahdi in Islam, emphasizing a simple purification for the specific type of discharge. ہاں علی کو تو وہ ڈسچارج ہوتا تھا، وہ تو میں نے پڑھا ہے. وہ ایک لائک آئی تھنک یہ ڈسچارج علی کو پرابلم ہوتا تھا، ڈسچارج پرابلم. میرا نام نہیں لو تیمور. تم کوئی وار نہیں تم کوئی وار نہیں ہارے ہو. اس لیے کہ ریپسٹ کوئی وار ہارتا ہی نہیں ہے. ہلو میڈم جی. ننگے رام ہلو، ہاؤ آر یو، لانگ ٹائم نو سی. تمہیں بہت درمز ملتے ہوں گے، شیخ حمدان نے بہت دیے ہیں. زلمی کو بھی بہت ہے، زلمی کو تو آدھا شیخ کر دیا ہے. اب پتہ نہیں کس کو ریپ کرے گا، کس کو ملیسٹ کرے گا، کیا کرے گا. زلمی ادھر دبئی میں. زہرا میم، تیمور faces urethral discharge frequently, like leaky Ali.
Additionally, Taimur is a beggar. میں تو اچھا ہوں میڈم جی، آپ کیسے ہیں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ننگے رام بس کیا بولیں، صحیح باتیں نہیں نکل رہی ہیں، اور یہ تیمور کے ساتھ میری لڑائی ہے. دیکھتے ہیں آج کون جیتے گا. ایک بدبخت، بدتمیز، بے غیرت بیسٹ. پاکستانی. اگر شیخوں کو اتنی لگن ہے پاکستانیوں سے تو ادھر رہے اور دیکھے. ہر پاکستانی، ہر ایک پاکستانی کا کیا، جیسے ان کے مرد ہیں lawlessness، جیسے میرے فادر اماراتی فادر نے کہا اگینسٹ پاکستانیز. Who can live with Pakistanis? Who can live in Pakistan? Pakistan, KL says Pakistan won 1970 war but created Bangladesh from East Pakistan. Yes, thank you KL. اگر یہ عرب جس دن پاکستان کے ساتھ دوستی ہوئی ان کی، My father is an Emirati. What do you mean? I'm an Emirati. ابھی میرے فادر اگر ایک فون کرے شارجہ شیخ کو نا، تمہارا پتا چلے تمہیں کیا ہو. اس کا بھائی تو شیخ شارجہ شیخ کا دوست ہے، لیکن میں ان سے ہیلپ نہیں لے رہی ہوں بیکاز آئی ایم اگینسٹ ہز فیملی، ہز بردر. کیا بول رہے ہو؟ ہم سجوانی فیملی کے ہیں ادھر ایمریٹس میں. ماں دیسی ہے، باپ اماراتی نہیں ہو سکتا. تیمور تم تو اچھی طرح جانتے ہو، کیوں اتنے نادان بن رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہاری جو عقل ہے نا، تیمور از یور فادر ایرانی product of Salam AI Mutta. Did your Ammi do 3 hours or 3 days? This is what I was telling him. Mutta. Or slept with her cousin. That his mother Mutta kiya hoga. But he's told me, don't say anything. We Arabs with Pakistanis are united. تم کس کی مانتے ہو تیمور؟ اپنے جھوٹ کی مانتے ہو یا اپنے گانڈ کی مانتے ہو؟ تم دیکھو this guy, he only listens to his dick. ابھی انڈینز آگے زندہ باد، جے ہند. اب اس تیمور کا دیکھنا کیا حال ہوگا. تھینک یو. یہ ایسے بدماش بے غیرت پاکستانیوں کا ایسا حال کرنا چاہیے. انڈینز
Jai Hind, Vande Mataram. माँ तुझे सलाम. तैमूर सिर्फ अपने गान की सुनता है और किसी की नहीं सुनता. वेरी वेल सेड बाबा जी. सॉरी, तैमूर सिर्फ गंध गंध की मानता है. वेल सेड जहरा जी. यस, तैमूर सिर्फ गंधी अपने गांड की मानता है. फहद अली अपने ऑप्शनल सिंह, तैमूर बेगैर अपनी बेगैरती नहीं छोड़ेगा. अभी तक जी दे रहा है इधर. हाँ, ये पाकिस्तानी अपनी बेगैरती छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ते ही नहीं है. दिस इज द थिंग, यू सी. जय हिंद, वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम. जय हिंदूज, जय इंडिया. अमेजिंग वर्क. अब ये तैमूर कैसे जाएगा? इसी ये पाकिस्तानी अपनी बेगैरती नहीं छोड़ते हैं. इतने स्टबर्न है, तुले हुए हैं बेगैरती पे. Babaji, what's this? I'm not talking to Umme Fauzan ever again. At Fa. पता है शेख को बोलना चाहिए कि अगर एक औरत ठीक नहीं है, पहले तो जल्मी को इधर भेजा और फिर, और जब मैं उधर अकेली गई हूँ, नो इमाराती नो. शेख को बोलना चाहिए कि अगर कोई औरत ठीक नहीं है, इधर जल्मी आया था पहले. उम्मे फौजान फहद की दोस्त थे, मैं उसको बता रहा था सिर्फ. ओके ओके, सॉरी. Oh, so you people know each other. I didn't know that. Yeah, so ब्लास्फेमी क्या? ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी पे तुले हुए तुम लोग. पाकिस्तानी वैसी बेगैरत, ऐसे हो बदतमीज बेगैरत. Unstoppable is your crime against your own Muslim. वो देखो, एक शिया ने मुझे क्या बोला, यूसुफ जैदी ने, सैयद फैमिली, कि मेरा एक कजन था, ये his wife used to love him, another cousin of his. वो उसको गए रूम में हाथ लगाया उसके सर पे. ये नहीं देखते हो, बस ब्लास्फेमी नहीं करो, ब्लास्फेमी नहीं करो, और शेखों को यूज करते हो और एमिरेट्स को यूज करते हो. तुम लोग तो शरीफ जादियों को नहीं छोड़ते हो पाकिस्तान में, जो घर पे बैठते हैं उनको नहीं छोड़ते हो. तुम लोगों की नौकरानियां रमजान में चोरियां करती हैं. अभी तो ऐसा हो गया था पाकिस्तान में. मुझे तो मेरी एक इमाराती फ्रेंड ने कहा, हम लोग तो इधर आ गए वापस, कराची से रहते थे वहां. इमाराती जो कराची में रहते थे, हम यहाँ वापस आ गए हैं सब. ज्यादातर हमारे इमाराती जो कराची में रहते थे वो वापस आ गए. लुआती इमाराती, ओमानी
तुम लोग तो शरीफ लड़कियों को नहीं छोड़ते हो. KL says that Baba Umme Farsan trans jihadan is spicy and unhealthy. Baba says Umme Farzan Fahad की तो अच्छा अच्छा. Okay. अच्छा ये जिहादीज हैं और ये हर चीज को यानी ब्लास्फेमी इनको एकेडमिकली ये लोग इनके साथ शराफत कराची में रह रह के ये पाकिस्तानी अरबों को भी खराब कर रहे हैं करते हैं. स्पीकिंग केएल से स्पीकिंग द ट्रूथ इज ब्लास्फेमी. ये तो इनकी अकल है ना, ये तो इनको इनके रिलीजन ने सिखाया है. आई डोंट नो हाउ अ शिया कैन से दिस राइट. स्पीकिंग द ट्रूथ अभी तक इसके दिमाग में इसके पता नहीं इसका जैसे अली था डेवल वैसे ही ये अभी ये शिया भी अपना सही या ये शिया तो नहीं लगता, ये तो मुझे कोई अरब का दोस्त लगता है. शेख सही बोला शायद. मुझे तो लगता था कि एमिरेट्स थोड़ा लाइक लोई अल शरीफ ने कहा है कि वी डोंट गो. इट्स ओके इफ समवन लीव्स इस्लाम. ही इज एन इमाराती. ये पाकिस्तानी अपनी बकवास करने इधर आते हैं. ये तो शेखों को भी नहीं इनका ये आई थिंक दे आर एंग्री एट द शेख्स बिकॉज sheikhs are they're not with these terrorist extremist jihadis, what do you call them anymore. ये यानी ये तैमूर और ये जलमी please don't say anything against desi women. Babaji, please just don't talk about women and what the topic is not this here. Babaji, who brought this out? Please, not here. Respect all women. All women. Desi, Jobi. Please. There I'm talking about Momin lady, Umme. Yeah, but you're saying with Desi women. It's all plural. Fahad Ali optional to kya. ये देखो ये बेशरम बेगैरत अभी तक इधर चल रहा है. Like, I have said things, but I think some action should be taken against these Pakistani corrupted people. Instead of talking about speaking the truth, well said KL succinctly, speaking the truth is blasphemy for them. Thank you, Babaji. Please don't bring women or anyone, yeah? Thank you so much. Respect all women. I know when I have a nervous breakdown, I can't talk properly. और ये पाकिस्तानी just get out of here now. शर्म करो.
Palit. Nijas. No, no, no. I am from my mother's side. I am a Desi woman. Not from my father's side, but from my mother's side, I am Pakistani. I am a Desi woman and I respect all Desi women. Please, I respect all women. But Pakistani is Taimur ko. Ab, enough. Some action. तुम मेरा लाइव स्ट्रीम क्यों यूज कर रहे हो इधर तैमूर अरे हम लोग हिंदूज हम लोग अमेरिकन वेस्टर्नर्स कैसे जिए हैं मुसलमानों के साथ हम लोग अमेरिकन हम लोग जो बेचारे यूरोपियंस मैं कैसे कह रही जैसे मैं भी अमेरिकन हूं हम लोग कैसे जिए तुम लोग जीने ही नहीं देते हो किसी को ये बदबख्त नॉन स्टॉप इसका जोन पाकिस्तान को तोड़ो इसका जोन तैमूर का जोन तोड़ो इस शैतान का जोन तोड़ो इसकी कोई मां को बुलाओ पाकिस्तान में अपनी मां बहन को इन्होंने अपने मुल्क को इन्होंने लूटा है रेप किया है अपने लैंड को रेप किया है शेख हमदान का नाम लेते हो हरामी शर्म नहीं आती है ना पलीत मुंह से तुम एक बिच के बेटे हो तुम खबरदार मेरे शेख का नाम लिया तुम पलीत लायर कुत्ते के कुत्ती की यू आर अ बिचेस यू आर अ बिचेस सन गेट आउट ऑफ योर यू बिचेस सन पाकिस्तानी बिचेस सन आउट हरामजादे don't you ever dare take my name or my sheikh's name तुम्हें नहीं पता शेख हमदान क्या है तुम उसके टट्टी नहीं हो समझे हरामजादे कुत्ते निकलो इधर से तुम क्या मुझे कह रहे हो बिच के बेटे वो किसका बेटा है तुम्हें नहीं पता शेख हमदान ने रिस्पेक्ट फॉर वुमेन तुम आते हो हमारा दिमाग खराब करने के लिए तुम पाकिस्तानियों ने सबका दिमाग खराब किया है औरतों को वायलेट कर करके गैस राइटिंग साइकोपैथ्स पंजाबी भी हरामजादे बिच के मदर के बेटे तुम शेख हमदान के टट्टी नहीं हो समझे कुत्ते के बच्चे कुत्ती की बच्चे हरामी चाह रहा था मुझे जल्मी तुम्हारी मां का गांठ से निकला है क्या तुम लोग पाकिस्तानी
اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ شیخ ان کو تم لوگوں پہ رحم کرے. انڈیا نے ادھر لندن میں کیا ریسپیکٹ کیا جینٹلمین. تم لوگ اتنے حرامی ہو. میں تو کہوں گی شیخ سے کہ پاکستانیوں کو ایسے تمہارے جیسے اور زلمی جیسے ہم لوگ رحم کریں تم لوگوں پہ. پھر کچھ کہیں گے تو بولو گے کہ عرب ہم لوگوں کا دماغ خراب کر دیا. وہ کیا بولتے ہیں جس کا زلمی کو بولو تم شیخ کیا بنو گے. شیخ کے دیکھتے رہو تم لوگ. اس کی ماں نے زلمی کی ماں نے زلمی میرے پہ تھا یعنی ہی شیخ 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 حرامیو. تم لوگوں نے ایسا کچھ کر دیا میرے دماغ کو خراب. کتوں کے بچے کتوں کے بچے ہو تم لوگ پاکستانی. ابھی چلو دفعہ ہو. Thank you, Baba. Well said, Zahra ji. It's not because we are rich. I'm not even rich. Care for the gharib and you people, you Pakistanis don't even care for your poor people. دیکھو پاکستان ایکسپیرینس کیا کہہ رہا تھا. ایلیٹ. اپنے آپ کو دیکھو. شیخوں کو بولتے ہو کہ دبئی پراؤڈ اور یہ وہ. چھوڑو یہ. اپنے آپ کو دیکھو. تم لوگوں کے اپنے ایلیٹوں کو دیکھو جو حال کیا ہے. پاکستان ایکسپیرینس کے اگینسٹ کیس کیا ہے ایک لڑکی ایک پاکستانی فیلو لڑکی نے بیکاز he said something against her. Actually you Pakistanis جب گالیاں دیتے اور یہ دیتے شیخ تمہیں ادھر فائن کرنا چاہیے. گورنمنٹ ادھر یو اے کی تمہیں فائن کرنا چاہیے. تم لوگ شیطان سے نہیں ڈرتے ہو. خدا سے کیا ڈرو گے. تم لوگ شیطان کے دوست ہو اس لیے. اس کو کس نے ادھر بھیجا ہے اس شیعہ حرامی کو. ہاں سوری I have to now give him. تیمور جاؤ اپنی ماں کے ساتھ کرو جب تک تمہیں ریسٹ آئے. جاؤ اپنے لن ڈال دو اپنی ماں کے اندر. سوری انڈینس. سوری جینٹلمین ہیئر. I apologize brothers. Just giving him a taste of his medicine. The way his mother got him out of her dirty chud womb. Her dirty womb. کون سی گڑی تھی تیمور جو تمہاری ماں نے اپنے گندے ووم سے تمہیں پیدا کیا ہے نکالا ہے. اپنی ماں کی گندی ووم دیکھ لی تم نے یا چوت دیکھ لی یا اس کے بال دیکھ لی پیوبک. میرا ادھر کزن تو کہے گا یہ گوئی کا وار ہے. تم اپنی ماں کے گوئی کے وار ہو.
ये अपनी माँ के गोई का वार है. समा. ये गोई का वार है. ये तुम्हारी माँ का गोई का वार निकला. तैमूर तुम्हारी माँ का, तुम अपनी माँ के गोई के बाल हो, बाल. तो ये अब ये गोई का बाल है ना. Sorry, gentlemen, brothers, Indian, respected, decent. I've got to give this Pakistani Sikh mother's pubic hair fallen. ये सबको सताएगा. ये ऐसा शैतान है तैमूर. तुम्हारी डॉटर, तुम अपनी माँ के गुई का बाल हो, बाल. गुई जानते हो? कंट. डर्टी कंट्स बाल. पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, चीचे चमड़े. देखो, तुम प्रॉफिट मोहम्मद को, मौला अली, तुम देखो तुम क्यों ऐसा बोलता है. राइट. प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया? सफिया को रेप किया. अभी हम बोलता है तो तुम्हें क्यों खराब लगता है? लिखा हुआ है. क्यों शिया नहीं देते हैं डिटेल में? इसाक को नहीं देते हैं या किसी को? क्यों शिया डिटेल में नहीं बताते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया सफिया के साथ, और जब उसके फादर को किल किया मार्केट में, ये सही किया तुम्हारे प्रॉफिट मोहम्मद ने. बाप को मार के पूरी ट्राइब को खत्म करके और उसके साथ शादी करे, निकाह करे. नहीं नहीं, ये ईरानी नहीं है. इसका देखो, ये मंगोलियन, ये इसकी वाइफ है ना. लेट मी शो यू. आई हैव गॉट, बट इट्स ऑन दिस the device I'm using. I've got his wife's picture, his daughter's picture and all. He's actually, Taimur jo hai na, he's actually either from this Sayyid family, Farah Yusuf Zaidi's family, the Pakistani. He's not Irani. This is his wife's picture. He's got, I saw his wife on Facebook. See this Peshawari or Mongolian. They have this, look at his eyes, right? This poor guy, he's not normal. This is his wife's picture. Do you see this? यहाँ ये पैलेस्टीनियन का वो रखा हुआ है, right? This is, he's Mongolian. इसने अपने वाइफ का पिक्चर रखा है. ये ऐसा कावर्ड है. इसका वो ना, वो चिट्टी गोरी पंजाबन या पिशावरी. यहाँ तो ये सजवानी फैमिली. ये लड़का सजवानी फैमिली. इधर तुम यूएई के तो नहीं हो कजन मेरे? No, but how could he have learned Urdu? Because he was born
in Dubai, and his mother was Irani. अच्छा, हाँ तुम लोग सही तो नहीं कह रहे हो. His mother took away all the furniture and terrible. This person on about covert narcissists, very very scary. His mother works in an Islamic bank or here. And his father has Pakistanis working for him in the exchange here. And they have at home also cook Pakistani and also he's Mongolian, but he could be using his servants here. He's from United Arab Emirates. You know, like have you seen Noodle? Oh, and his mother has some like she has the Dubai has recognized her as a very Roya Jawad, her father's name, Islamic Bank, Roya Jawad with a double. So he's a Mongolian though. Ye bichara Roya Jawad Dubai. He's a Shia. Taimur is a it's not his true name. Hussein is. No, no, his mother was not from Khomeini or anything. Mother was very open and very like you know not religious. Is Shias? They're Shias, but they're not religious. Like they're not. They hate. They don't like Khomeini at all. He's just acting like his mother, just sleeveless and wearing mini skirts to at work here to go to bank. आपको पता है इधर सब ये झूठ चलता है noodle. You know the ex-Muslim noodle? Look at his face, Taimur's face. So I was thinking maybe noodle ex-Muslim. Although yeah, Australian or something. You see, they can do make all these things up. His mother is now married to a Saudi Arabian in Dubai. His grandmother, oh, what to say about his grandmother? He is Mongolian. You know, he's not well. Maybe his father has sent him abroad for studies. He's a Mongolian, not well, but like the Irani family, you know, the open Tehrani from Tehran, right? They don't like all this. Although Shias, they don't. They don't. Her sister was um, his
I got it where they're from. I know who they are. They are from my family, Sajwani family. He definitely knows he is who I am. Emirati. He himself is an Emirati. Like they're very, they're not, they're very open, like, what shall I say? Yeah, he has Irani. His mother. No, no, not coffee, sorry. So he's got, well, his grandmother is Irani, huh? She's a very strong woman, better watch out. She's married to an Arab and वो तो ऐसी है कि मत पूछो. और इसकी जो आंटीज है ना, वो भी मत पूछो. Yeah, you know that noodle ex-Muslim? शायद बिकॉज वो एक कजन ऑस्ट्रेलिया. और ये तो कब से तैयार हैं कि एक्स मुस्लिम्स लाइक ये लोग like those Iranis, the short time Iranis, like wearing mini skirts and all this. They didn't like it when Khomeini came. You know what I mean? Like they wouldn't like crying for Hussein because they will get this what do you call it, wrinkles. And do you see the distance between the eyebrows and the eyes? It's that Mongolian. But he pretends to be like what he pretends to be. There's a lot of pretension behind. You can use your servant's name, Pakistani servant's name, and all this. So and actually, from very long time ago, they have been against me here. So they will do everything and they don't give up. You know, they are very full of stamina. इनको ईरानियों को भी खुदा ने ऐसा दिया है ना, ताकत. जालिमों को बहुत ताकत दी है. इनको लुक्स भी दिए हैं ऐसे ईरानियों को. तो ये जो है ना वो बहुत मॉडरेट लिबरल, बिल्कुल शिया तो लगते नहीं थे. पता नहीं गलती से शिया हो गए. इनका फादर मेरे फादर का छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई. और ये ऐसे ही प्रिटेंड कर रहा है. इसका लेकिन ये इसकी माँ और ये ना इनके अरबों, एक्चुअली इनका जो ग्रैंडफादर अरबों शेखों का दोस्त था ना, शेख राशिद और शेख. इनके ग्रैंडफादर के कराची में नंबर प्लेट्स इमाराती दुबई के नंबर प्लेट्स होते थे.
اور ان کا جو گرینڈ فادر ہے نا، اس کا جو گرینڈ فادر ہے، تیمور نہیں ہے، یہ حسین ہے، اس کا جو گرینڈ فادر ہے نا، وہ مٹرنل گرینڈ فادر، وہ جو ہے نا شارجہ اسٹیڈیم کا جو آنر ہے نا، ان کا دوست ہے. تو ان کی ماں کو اور ان کی ماں کی بہنوں کو 1000 درہمز فری VVIP ٹکٹس ملتی تھی شارجہ میں جب وہ کرکٹ ہوتا تھا نا. تو خالہ، ہاں خالہ، خالہ، ان کی خالائیں بہت ہیں بابا، اور ایسی ایسی ہیں کہ وہ اس میں نا وہ لائک کلیویجز اور یہ وہ نا. تو یہ اس میں سے اس نے اپنے شاید پاکستانی نوکر کا نام رکھا ہے تیمور، ادھر یوٹیوب پہ. یس زہرا جی، اس کا اصلی نام حسین ہے، حسین سجوانی، لیکن وہ حسین دمک والا نہیں، حسین سجوانی، حسین علی سجوانی. اور ویسے بھی اس کی ماں کے جو سسٹرز ہیں نا، انہوں نے بہت تنگ کیا تھا، تو ان کو یہ مزہ آتا ہے دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے. اس کی ماں نے جو کیا ادھر دبئی میں، حالانکہ میرے انکل نے کوئی کیس نہیں، میرا انکل گیا ٹریول کرنے، باہر گیا تھا، اینڈ his mother took all the furniture and left. Could have had a heart attack again, like he told me in Karachi. His mother wanted to run away with the langara, the one who, like, I stopped her, tried to talk her out of it. But then in Dubai, she did what she did. Later on, she ran away and then got married to a Saudi Arabian. ان کی یہ بیکنگ ہے، اینڈ یہ بہت لائک سوشل PR، اور یہ ان کا یہ عربوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، لائک رائٹ، بیکاز یہ ہیں بیوٹیفل، رائٹ. تو پھر اور کپڑے پر باربی ڈال جیسا تو ڈریس کرتے ہیں نا، اور پھر وہ عرب تو آپ جانتے ہیں کہ بیوٹی اور ہیئر سٹائل اور ایسا اس پہ جاتے ہیں نا، سمپلسٹی. اور ہم اپنی بیوٹی ویوٹی تو اٹینشن فرینڈ، میل فرینڈ کو بھی بالکل بھی برداشت نہیں کرتے تھے، ایسا یوز نہیں کرتے. تو ان کی ماں ایسی ہے، رائٹ. کیا کریں. So this is the thing. ان کی جو خالائیں ہیں نا، توبہ کریں، لنڈن. اور پھر برتھڈے پہ میرے they want to mess things up and they can't see anyone also like my father's one. They can't see anyone going ahead of them. بہت jealousy ان میں ہے. Like my father was very rich, more than their father. Although their father was I heard, I don't know, I'm not sure or what. تو عربوں کو بیچاروں کو ہم نے سنا تھا کہ گرلس سپلائی کرنا ان کا بزنس.
फादर इनके ग्रैंडफादर का, मैटरनल नाना का इधर, और उनका ग्रैंडफादर बहुत अरबों को लाइक शेखों का दोस्त हो ये रिच। मेरा फादर ऐसा नहीं था, ना मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर। हम लोग we didn't make friends with the sheikhs. We don't use our beauty or to pull people, men, towards ourselves and all this. तो इनका थोड़ा indecent। और एक औरत ने इनका ही कुछ केस ऐसा, वो नार्क कौन, नार्सिसिस्ट, इनकी माँ नार्सिसिस्ट लगती है। Because when I heard about a certain case where the lady wife went away leaving her husband, वो क्या बोलते हैं, like without closure। और इनके बहुत वो भी है, इनकी माँ ने बड़ा काम किया इधर दुबई में, बैंकों में, और अपने लिए पता है क्लर्क से, लाइक एज अ क्लर्क। तो ये बहुत स्ट्रांग लेडीज हैं, women हैं। And I've had enough of Iranis also, right? तो ये मुसीबत है, औरत ना। तो they know how to मर्दों को हाथ में करना और अट्रैक्ट। और वो ठीक है, ब्यूटी भी है, लेकिन वो ब्यूटी नहीं, वो इनमें है ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, वो डिग्निटी नहीं है, वो नहीं है ना। So this infinite noodle। और देखो जैसे पाकिस्तान, लाइक पैलेस्टीनियंस है ना, अगेंस्ट इसराइल, छोड़ते ही नहीं है, छोड़ते ही नहीं। तो ये भी नहीं छोड़ेंगे, ये आते रहेंगे और बोलते रहेंगे, like unstoppable hai, like you see the Indians at one point in India stopped. They didn't attack Pakistan or keep saying that Muslims have taken our land and taken our land, Pakistan, and made us what, Kashmir, taken our land, Kashmir, and all this. But ye Palestinian ki tarah, unstoppable है, like छोड़ेंगे नहीं, ये छोड़ेंगे नहीं बस, ये unstoppable jihadists, like give us our land back, um, छोड़ेंगे नहीं। ये तो अमेरिका भी पहुंच गया, अब छोड़ेंगे नहीं। पता नहीं, आई मीन hats off to the Israelis। यही है गंद, दो दे दो। Yeah. So these are the people, what can we do? They're like Pakistanis and Iranis, mother is Irani, छोड़ेंगे नहीं, unstoppable इनका है। Sorry, I can't show this. What is this? It's not showing. Some of your comments are being held for review. So this is the problem here. ये बहुत शैतान की तरह छोड़ते नहीं हैं, किसी को रहने नहीं छोड़ देते। क्या करें? पता नहीं, इसलिए एक लेडी ने कहा कि ये कोवर्ट नार्सिस है ना, तो इनकी माँ ऐसी थी ना,
ओवर फर्नीचर लेके गई दुबई में फिर केस नहीं किया ना तो and she had okay I better end this I've got a headache thank you all you brothers here Indian thank you so much thank you KL for coming back thank you really appreciate really glad to see you back Baba thank you so much for your help really appreciate it I wish you all the best and the most beautiful life ever ये नहीं छोड़ेंगे ये जो है सो ये अरबों को भी नहीं छोड़ेंगे तो क्या करें so wish you all and I wish the Arabs also the best प्लीज औरतों के पीछे नहीं जाएं इतना कि उनकी आउटर ब्यूटी नहीं देखें उनका इनर वो देखें कि क्या सब्सटेंस उस औरत में है और ऐसे नहीं करें कि आप लोग what you call it mistresses or you know try to be loyal faithful to one woman and give your life to her you're everything for her ये जो इस्लाम में चार चार शादियां करना और मिस्ट्रेसेस रखना या मुता करना ऐसा नहीं करें you know I like to take that Catholic thing of live and die in sickness तो अगर वाइफ सिक हो रही है तो शिया कह रहे हम मुता के लिए जाएंगे और ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना लाइक कंपेनियनशिप होना चाहिए फोर शादियां क्या ना करे हाँ एल करे एल वो बाबा फोर शादियां क्या ना करे हाँ नहीं करें फोर शादियां you know the wife is sick or something it should be like in Catholicism right in sickness like in Hinduism Babaji be faithful to one person and in sickness or in health be together क्यों चार शादियां करें क्यों चार शादियां करें why not give everything to one woman and be faithful the one you love and get married to the one you love I mean Prophet Muhammad भी थोड़ी वो देखता था कि ये अच्छी औरत है वो तो खूबसूरत ही देखता था या ये बेचारी विडो है ऐसा थोड़ी उसके बाप को उसको विडो कर दिया उसके हस्बैंड को मार दिया और फिर उससे शादी की ऐसा तो प्रॉफिट को नहीं करना चाहिए एंड हेल्पिंग women you don't have to give pleasures she doesn't have to be your wife to help a woman ये इस्लाम में बहुत है लाइक नहीं क्या है yeah KL says Baba I don't understand what do you mean can we be faithful to four you cannot even do justice to one the Quran ayat says itself Allah himself is saying even if you want to do justice how can you say you know very well what I meant at KL Baba when you cannot do justice when Allah is saying that even if you want to do justice you cannot do justice between two wives how can you be faithful to four wives tell me when Allah is saying you cannot when you cannot do justice for God's sakes now let me not go back to this kind of do you see what logic what question are you asking Baba when you cannot do justice how can you be faithful to four wives when Allah is saying you cannot do justice even if you want to Surah Nisa की आयत है 190 something where is it 169
हाँ, 4 शादियां क्या ना करें? एल एल क्या है यानी? Baba, you will not be able to do justice. Oh my God. Okay, how can you be faithful when Allah is saying, even if you want to be faithful or do justice, you can not do justice? How can you be faithful? When a woman if a woman marries another man, has two men, right? Forget the child and all this. That's called adultery. That's called infidelity, right? So one man wanting to be faithful to four women, you know what I mean? But the women are sharing. How can, how can infidelity or faithfulness? How do you think these women are going to feel? Although they've been so brainwashed by their religion, like they're sharing one man in that, like, bed sharing. Oh my God. And you call that, like, you would say this, I want to be faithful? Would you allow your wife to have another husband at the same time? What would you call that wife? Unfaithful, wouldn't you? Uh, one man and one woman. तो फिर वुमन को भी अलाउ करे ना, अगर ये सिर्फ किस्से कहानियां हैं, और you don't believe in monogamy, you can't even be faith. How can one man who's sharing his body and the woman can only share her body with one man and he's sharing intimately? How can he be faithful to all four women? Huh? In what way faithfulness? Yes, misyar and mutta are halal. But here we're talking about four wives. How can you be faithful? Your Allah saying, even your Allah says you cannot do justice. Meaning, what does it mean? Baba, are you a secret Shia, like what Demo said? Being faithful. When your wife sleeps with another man, how would you feel? That's big. You can't, you see, then you're saying she's not being faithful to me, she's adultery है. ये किस्से कहानियां नहीं है, रोमियो जूलियट, ये किस्से कहानियां नहीं है. ये हो सकता है, लेकिन आपके अल्लाह ने आपका दिमाग खराब कर दिया. आपको ये कहा है, फिर भी कहा है कि यू कैन नॉट डू जस्टिस. व्हाट डज दैट मीन? इन अदर वर्ड्स, अगर वेस्टर्न पीपल ये सिर्फ किस्से कहानियां हैं, कैथोलिसिज्म में भी आप कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी ये सिर्फ किस्से कहानियां हैं, what does a man want? Like he can't be faithful to one woman? ये सब किस्से कहानियां हैं. Like आपको another woman चाहिए, अफेयर चलाना है, एक वुमन से बेजार आ गए, या क्या हो गया? कैसे किस्से कहानियां हैं? यानी a woman
وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں آپ کے ریلیجن میں، اسلام میں، کہ a woman should only have one husband at a time. تو پھر اگر یہ قصے کہانیاں ہیں تو let the woman have adultery. پھر یہ it goes against the nature. The woman is sick and tired of her husband, one man. She has to go to another man sometime. کیا آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیسے آپ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ قصے کہانیاں ہیں بابا؟ ہاں، اگر یہ قصے کہانیاں ہیں تو پھر اسلام کے اللہ نے کیوں کہا کہ وومن کے لیے صرف ایک مرد ہو اور وہ فیتھفل ہو اس ہسبینڈ کے ساتھ، صرف اس ہسبینڈ؟ اور پھر وہ مسلمان کہتے ہیں کہ لائک یہ کیا قصے کہانیاں کی آپ بات کر رہے ہیں بابا؟ اوہ مائی گڈنس، آپ کو اللہ نے محبت سے کروانا نہیں سکھایا ہے ایک کے ساتھ. جس دن آپ کے دل میں ایک عورت کے لیے محبت ہے اور محبت سے شادی کرو، یہ نہیں کہ اس کے اخلاق دیکھو، یہ تو رسول اللہ نے بھی نہیں دیکھا تھا. اور آپ کہتے ہیں کہ اگر ایک بیوٹیفل وومن آ گئی، آپ اس سے پوچھیں جو دل سے محبت کیا ہے کسی کو، وہ پاکستان کی شٹ میں رہ کے خوش ہو سکتے ہیں اور محلوں میں عربوں کے خوش نہیں رہ سکتے. اس کو پوچھو جس نے سچی محبت کی ہے. اور اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لائک ایک مرد اور ایک عورت یہ صرف فلمی میں ہوتے ہیں، تو اگر یہ فلمی میں ہے اور یہ نیچرل نہیں ہے تو پھر اللہ نے کیوں نیچرل بنایا ہے بیچاری ایک عورت کو؟ ہاں، آپ کو فلموں میں لگتا ہے تو پھر ایک عورت کو کیوں کنفائن کیا ہے ایک مرد کے ساتھ؟ پھر ان کو الاؤ کرے کہ اٹس اے ویری نیچرل تھنگ. یہ نہیں ہو سکتا ہیومن بینگز میں فیتھفلنس، سیکشل فیلنگز آتی ہیں اور ان کو ایک مرد سے زیادہ مرد چاہیے. بابا واٹ آر یو سیئنگ؟ پھر اللہ نے اسلام میں کیوں ایسا کیا؟ اللہ نے اجازت دی ہے فور شادی کی. عورتوں کو تو فور شادی کی اجازت نہیں دی ہے نا ایٹ ون ٹائم. عورتوں کو تو شادی کی اجازت نہیں دی ہے نا ایٹ ون ٹائم. عورتوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت نہیں دی ہے نا اللہ نے. تو اگر سیکس ایک خیالی وہ جو ضروری ہے مردوں کے ساتھ، ڈفرینٹ مردوں کے ساتھ، عورت کے لیے بھی پھر رکھیں جائز. یعنی مرد کو الاؤ کیا ہے لیکن عورت کو الاؤ نہیں کیا ہے. دیکھیں شادی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت کو ہو سکتا ہے، لیکن میں نے تو دیکھا ہے کہ یہ صرف خیالی پلاؤ نہیں ہے. اگر مرد فیتھفل رہے ایک عورت کے ساتھ اور وہ فیتھفل رہے اور کوئی دوسری چیز نہیں آئے تو they will be happy together. یعنی کوئی جادو سے کسی نے وہ نہیں کیا ہے سیپریٹ، یا کوئی ایسا کہ اس کو دیکھیں شادی میں آئی ڈونٹ نو ایسا ہوتا ہے کہ، لیکن محبت میں جب کسی سے انسان محبت کرتا ہے، مرد بھی، وہ دوسری عورت کو اگر بیوٹی بھی وہ کتنی سیکسی کیوں نہیں ہو، کتنی
چارمنگ، کتنی بیوٹیفل کیوں نہیں ہو، اس کے ساتھ سونے کا وہ تو نہیں ہوتا ہے. ہاں ایڈمائر کر سکتے ہیں کہ واٹ اے بیوٹیفل گرل لیڈی، اور لیکن ضروری نہیں کہ ہر چیز سیکس میں جائے. ایڈمریشن ہو سکتی ہے. میں بالی ووڈ کی موویز کی بات نہیں کر رہے، آپ پتہ نہیں کیوں موویز میں جا رہے ہیں. کچھ زیادہ ہی موویز دیکھتے ہیں کیا بالی ووڈ کی؟ ریالٹی میں آئیں، ریالٹی میں آئیں. بالی ووڈ کی موویز کی کون بات کر رہا ہے؟ میں ریالٹی کی بات کر رہی ہوں اور آپ موویز میں جا رہے ہیں. میں ریالٹی کی بات کر رہی ہوں. میرا باپ طوائف کے پاس جاتا تھا، بولتا تھا کہ ہم سوتے نہیں ہیں، طوائفوں کے ساتھ سونا نہیں ہوتا ہے. رائٹ؟ تو وہ ان کا ڈانس دیکھتا تھا، یہ دیکھتا تھا. سونا سونا نہیں ہوتا. وہ کہتا ہم نے دیکھ لیا. لائک رومانٹک موویز یہ وہ، ہمیں وہ نہیں ہوتا کہ ہم جائیں اور سوئیں. ضروری نہیں ہے کہ if you see a beautiful girl or a beautiful dance، اور یہ طوائف تو وہ سیڈکٹیو ڈانس بھی کر سکتے ہیں، رائٹ؟ لیکن اس کا ضروری تو نہیں ہے کہ میرا باپ جائے ان کے ساتھ سو جائے، یا میرا باپ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا. اور میری فرینڈ نے مجھے سمجھایا کہ طوائف کے ساتھ سوتے نہیں ہیں، ان کا بس ڈانس کا مزہ لیتے ہیں یہ مرد. طوائف پروسٹیٹیوٹس نہیں ہوتی ہیں. they don't sell themselves like that. تو آپ نے ڈانس دیکھ لیا لڑکی کا، عورت کا، اتنا سیڈکٹیو بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیسے مزہ آتا ہے مردوں کو. لیکن مجھے تو اتنا ولگر لگتا ہے. لیکن میرے فادر نے تو کہا کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، اسے تو کچھ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جا کے سوئے عورت کے ساتھ، طوائف کے ساتھ. تو آپ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں بابا؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ انسان کے نیچر میں ہی نہیں ہے کہ وہ فیتھ فل رہے، اس کو 4 وائفس چاہیے یا اس کو کتنی وائفس چاہیے؟ ہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر انسان کے نیچر میں نہیں ہوتا تو ہومو سیکشولز نہیں ہوتے. فہد کہہ رہا ہے کہ آپ کے فادر نے جھوٹ بولا. ہاں اچھا، میری فرینڈ نے کہا کہ یہ طوائف جو ہیں they don't sell their body. یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ ایک طوائف صرف ڈانسرز ہوتی ہیں. اب میرا فادر جھوٹ بول سکتا ہے، یہ تو سچ بات ہے. I mean that's Fahad, but whether, okay, so my father lied to me. Okay, he lied to me. But do you think like every woman you see who is beautiful, do, just do you think you just does it like give you that feeling that you want to go and sleep with her, have sex with her? مرد ہر کسی کے ساتھ سو جاتا ہے. چاہے وہ بیوٹیفل ہو یا نہیں ہو. تو پھر یہ عورت کا کیا قصور ہے؟ اگر عورت کیوں اپنے آپ کو کور کرے؟ یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. اچھا کون سے مرد ہر کسی کے ساتھ سو جاتے ہیں؟ آپ کا یہ لائک ریسرچ، از اٹ اے ریسرچ؟
रिसर्च से आपने कहा है भाई साहब? मर्द हर किसी के साथ सो देखिए जब are you sure is it a research done? Has a research been done on this? Who is Sanatan to tell us who to marry and how many at KL? But what are you trying to say, Baba? Oh God. देखिए भाई साहब, okay, this God, this Allah, Islamic Allah, who has said marry four, right? तो औरत का वो नहीं है कि वो कभी अपने मर्द के साथ बेजार लाइक किसी और मर्द को देखा तो you want to sleep with him. Huh? Why not with the women? Why with the men? Why only men? Women को भी तो ऐसा हो सकता है. शादी के बाद 1 साल बाद 2 साल बाद किधर फिर फीलिंग आए कि मुझे कोई और मर्द पसंद आया. हाँ, सेक्सुअल नीड है, like only sexually. Then why didn't Allah allow for other women? For the sorry for the women. Baba, is it a research done that should are women are capable? God has given them the capability to hold and control their sexual desires. And if they find a man who is handsome, more handsome than their husband, huh, they can hold their sexual desire. Why is this held for review? Sorry, KL, your message is held for review. Why are Muslims ashamed to admit Prophet Momo was great? It's held for review. You can't see this. Oh, Muslims. KL, Muslims don't want to see anything against Prophet Muhammad. Not only Prophet Muhammad, the Sunnis don't want to uh, see anything against or hear anything against the wives also who have annoyed the Prophet. So huh, so you see, Prophet Muhammad, they can't see. The Shias reject those kind of life stories of Prophet Muhammad where it seemed what Rob Christian is showing, right? In the books, from the books, that Prophet Muhammad was gay or homosexual or bisexual. You can't call him gay. He was also bisexual, attracted to women also. Why? Even when it's in their books, say it like this, right? Don't get yourself into trouble. They don't want to see that. Sunnis don't want to see. Sunnis can't see. The ayats are there that the Sahabas, the believers with Prophet Muhammad, whom they call Sahabas, Allah calls believers at the time of Prophet Muhammad. They argued against Prophet Muhammad, the ayats.
Sunnis say don't say anything to the Sahabas. They don't want to see at that time who were the hypocrites, right? Who is Sanatan to decide how many wives we can have, Zahra? But who are you to decide how many wives you should have? He may be a KL, Prophet Muhammad may be impotent, right? So, but if Sanatans are telling you that it is possible, that it is not Bollywood, that it is not our movies, that in reality, our God has said monogamy, and it is possible to have one wife and be faithful to her. That's all they're saying. They're not saying you you are telling them our religion, and they are telling you, but it's possible because in our religion this is, that's all. You are taking it in a negative form, that who are the Sanatans to decide? They're not deciding for you. They're just saying, but see, like the way you put it here before, you said these are Bollywood, this is just this. But if a Christian comes and says, let's say a Christian, forget Sanatans, right? A Catholic Christian comes and says that our God has said one one wife, one husband. They haven't decided for you. They're telling you, you're saying it's a Bollywood thing and it's a this. They're not deciding for you. You see, you just put it in a negative form, that they have decided for you. But they're saying, our gods are saying this is possible. It's not only like, it's not a research done that this is not possible. Monogamy is not possible. Baba is saying, who are you to say Sanatan is Bollywood? KL, oh God. Baba, you are a Muslim. Shia, I didn't know this. Baba, they are not now you see, you are saying about their Sanatan that it is Bollywood. Who are you to say that? Right? Sanatan Dharma is an ancient Dharma. It's not Bollywood. Oh my God. Baba, I didn't know you were a Muslim. Are you a Shia also, like what Taimur said about you? Oh my God, Baba's true, the truth about Baba's coming out. At KL, I can have as many wives as I like. You're allowed only one. It's your kismat, sorry. I'm 99% Muslim. Shia or Sunni? Oh, so you were with, so didn't you agree to Taimur about blasphemy? Yeah, a woman should be harassed? Baba.
Sunni. Okay, so you would have me, you agree that in your religion, oh, you can go and marry 4 wives. No one is deciding for you. But at least don't say against Sanatan Dharma. Who are you to say against Sanatan Dharma? And the teen talaq? Teen, 3 talaqs. Oh my God. Okay, so KL, please leave these Muslims, right? We can't put sense in them. But Baba, at least I was a Shia, right? Forget KL. If a woman is raped, how will she get 4 witnesses? Oh, so you were here. So you should be with Taimur, right? Against me. Why were you defending me? वो तो और भी सत्ता है and you should be here. And how can you be on an ex-Muslim channel? So you were helping Taimur in a way. Yeah, you would take your religion side and they would take their religion side. So were you were you helping Taimur? Secret Shia. Taimur was right about you, Baba. You're not Ahl Sunnah, you're a secret Shia. And look what your Allah says. Let me deal with these Muslims. KL. I've just shown it. Your Allah says that you will never be able to do justice. Can you answer this? Surah Nisa. Men will never. I'm so tired of Allah. Who am I talking to? Who are you? Baba. Surah for men will never be able to do justice. Really given me a headache here. 129. So, do you agree that blasphemers should be killed? Because your prophet has said, oh, sorry, and even Surah 4, ayat 129. It's an ayat, for God's sakes. Do you agree that we should be killed? So, you have been with Taimur or what? I don't understand you. Look, and you will never be able to be equal. Justice.
Adal nahi karoge. Adal. Baba, you know Arabic word? I've checked every and each word in this ayat. Please open your Quran to Surah 4, ayat 129. Oh my God, well, sorry, KL. I didn't know this one was a Muslim. Adal आप नहीं कर सकेंगे, adal. The word is from adal, justice, kind of just. एक तो Allah uses Bilqis and adal. You will never be able to do justice. You will never be able to do justice. And yet Allah allows you. See the injustice to the women. But you don't want to concentrate. Okay, Baba, this is so rude, really. Baba, you will never, you're biased. You're biased about Islam. Sorry to put it this way. You're not concentrating. You ask me, I've given you, I'm not an Indian. You know this very well. Now, Surah 4, ayat 129. Baba, your Allah says it himself that you will never be able to do adal. What is adal? The word from adal, the Arabic word written in this form. So your Allah yet allowing the men to marry more than one woman as having wives. I mean, and yet, like, I don't understand how you could accept such a Allah. As a man, you can. And how have your women accepted this Allah being a true God? So you have said that this Allah allowing us men 4 wives at the same time. What kind of an Allah is this? And says you will never be able to do justice between them. उन पे तो रहम करो, उन औरतों पे तो रहम करो, अल्लाह को कुछ रहम नहीं है. ये merciful Allah allowing the men to marry more than one wife, and they will not be able to do justice. Never, even if you wish it. Isn't that injustice to the women? So it's better, he says, to marry one. Why are you going on Sanatan? Again, please, KL, just let me deal with this Muslim on his terms. If he can see it, but he can't see it. Nahi dekh sake Baba? Didn't see it? It's up to you. I don't know how your Allah can allow you. Zahra ma'am, says KL, lying is halal. Allah is khairul makirin, the best of deceivers. Liars, read plan. I've read that. I've got that from ex-Muslim Ahmad also. Thank you, KL. But no.
we're on this point. Baba, explain to me, like you're saying, Allah is Adal, right? Shias have this in their usul-e-din. Allah is just, but He's allowing the men to do injustice. Baba, oh God. Now you're listening? You didn't see the ayat I showed you? Okay, we're not blaspheming. Did you ever question your religion? Like why your Allah allowed this? This is unfair, unequal to the wives of a believing man. All I'm saying is free yourself from Sanatan. Oh God. Baba, ye kya tamasha hai? I'm not Sanatan. Even the Christians say, ex-Muslim Ahmad who's become a Christian, they say, what is this Allah of yours, this Muslim Allah? Please tell me. It's not only Sanatan, it's the ex-Muslims who are atheists also say this, and who are like me, truth seekers, say, what kind of an Allah would allow you to do this? Why are you saying you're free? All I'm saying, I'm asking you a question, Baba. No, you're not saying that. You're saying my Allah, what He has said is right. My Allah has allowed me. That's what you're saying. You've said this. भूल क्यों जाते हो पाकिस्तानियों की तरह? क्यों अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हो? एक तरफ से कह रहे हो केएल को कि केएल हु इज सनातन, हु इज सन, एक तरफ से ये कह रहे हो, फिर इधर कहा है कि केएल माय अल्लाह has allowed me 4 wives. Who are you to say? क्या कह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं? तैमूर की तरह हो गए हैं? अरे आप लोग मुसलमान में वो नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है? No, it doesn't. No, it doesn't make more sense than Sanatan. And even if it did, it doesn't mean that Islam is the true religion. Oh my God. आप किस लॉजिक पे हैं? Like what kind of a logic are you using, Baba? Are you Taimur? You're that Kashmiri? You're Ibrahim Loeb? Who are you? चाचा हैं, बाबा हैं, क्या हैं? Shia? Then why did Fatima put in her contract with Ali, marriage nikah contract? He should not marry anyone. Huh? As long as he's married to me. Your first time here. Okay, thank you for helping me. I don't know. I trust you what you say here.
against that Taimur guy. But please, oh my God. Okay, Sanatan Islam is makes more sense to you? Yeah, please let these Muslims do what they want to do. ठीक है आप जाएं. Islam makes more sense. दूसरों को नहीं करता है, सेंस नहीं में करता है. प्लीज के सनातन आप कुछ नहीं कहें इनको. प्लीज मैं ये कहती हूँ कि फिर हिंदू यहाँ नहीं आए, बिकॉज डिबेट में नहीं जाएं, डिबेट में नहीं जाएं, कंपैरेटिव स्टडीज नहीं करें. Hindus are oppressed. I'm sorry to say that. ये क्या बातें कर रहे हैं आप? आपके अल्लाह ने कहा इट्स बेटर. हिंदू ने छोड़े हिंदू को. आपके अल्लाह ने कहा इट्स बेटर बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू डू ट्रीट देम इक्वली. बाबा छोड़े क्या सनातन बोल रहे हैं, आपके अल्लाह कह रहे हैं. छोड़े ये डिबेट्स और ये छोड़े कंपैरेटिव. आपके अल्लाह कह रहे हैं कि यू विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस. उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? आई एम नॉट सनातन. बाबा कह रहे हैं कि सनातनी हम पर बातें क्यों करते हैं, फिर सनातनी हम पर बात ना करें. ओह गॉड, कैन यू राइट इन इंग्लिश प्लीज? आई एम नॉट अ सनातन. नहीं, आपके अल्लाह ने कहा है कि आप हिंदुओं के साथ बैठ के खा नहीं सकते, पी नहीं, क्रिश्चियंस के साथ नहीं खा सकते पी सकते, शियास के साथ नहीं खा सकते पी सकते. बात करने की बात नहीं है. ब्रिटिशर्स भी क्रिश्चियंस भी तंग आ गए आपसे, मुसलमानों से. ये सिर्फ सनातन की बात नहीं है कि सनातन हम पे बात नहीं कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे हैं. हाँ, आप सनातनी को दबा के रखें, आप सनातनी को निजिस कहें, अल्लाह अल्लाह का सहारा लेके, कुरान आयत लेके आप उनके साथ खाना नहीं खाएं, उनके सामने आप काउस को बुचर करें, बीफ खाएं उनके भारत में, उनको आप चेंज कर सकते हैं. हाँ, देखें डॉक्टर जाकिर नाइक तो इंडिया में सनातन आपको कुछ नहीं कह रहे थे जब तक आपने सनातनियों को नहीं कहा. आपने डॉक्टर जाकिर नाइक को लगाया भारत में, किधर इंडिया में, कि चेंज करो, ट्राई टू ब्रिंग दीज सनातनीज इनटू इस्लाम. और आपके कुरान में है कि फाइट द डिसबिलीवर्स,
اور غزوہ ہند بھی آپ کے حدیثوں میں ہے. غزوہ ہند کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ خامہ خام سناتنیوں پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ کے اللہ نے قرآن میں اگر قرآن کو کوئی مانتا ہے جو آپ نہیں مانتے ہیں صحیح طرح، نہ جانتے ہیں قرآن کی آیتیں، اور جو کر رہے ہیں پیچھے سناتنیوں کے، جو انڈر ہینڈڈ کر رہے ہیں، اور جو غزوہ ہند ہوگا جو پاکستانی مسلمان کروانا چاہ رہے ہیں اس حدیث کو لے کے، سناتنی آپ کے پیچھے نہیں پڑے تھے آپ کے مذہب کے. وہ تو کہہ رہے تھے آپ ہر مذہب کو کہتے ہیں کہ آپ کریں جو کرنا ہے. بات جب آئی ہے جب آپ غزوہ ہند کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کا مذہب چینج کروانا چاہتے ہیں. آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو رکھا انڈیا میں. آپ ان کا مذہب چینج کروانا چاہتے ہیں. ڈس آنےسٹی نہیں کریں. تبھی اٹھے ہیں ہندو، اور ہم بھی اٹھے شیعہ. جب کیوں ہم اٹھے؟ کیوں ہم نے اسلام کے اگینسٹ بات کی ہے؟ بتائیں. نہیں نہیں، سناتنی بالکل نہیں اٹھے ہیں اگینسٹ یو پیپل. چپ کب تک رہیں گے ہم اور سناتنی اور کرسچنز اور جوز؟ اور آپ جا کے دعویٰ کریں صرف آپ کو اللہ نے حق دیا ہے کہ دوسرے ریلیجس پیپل کو چینج کریں. ان کو حق نہیں دیا ہے. ہمارے رسول اللہ کے اگینسٹ کچھ نہیں بولیں، بلاسفمی ہے، مار ڈالیں گے. آپ ان کے آئیڈل ورلڈ، ان کے ریلیجن کے اگینسٹ ہر چیز بول سکتے ہیں، ان کو چینج کر سکتے ہیں، ان کو اپنے طرف اسلام میں بلا سکتے ہیں. وہ نہیں بلا سکتے، وہ نہیں انوائٹ کر سکتے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمیشہ بات کو بدل کے سناتنی پہ، ایکس مسلم پہ، کرسچنس پہ الزام لگانا، جوز پہ الزام لگانا، بات کو ٹوسٹ ٹرن کر کے. کوئی سناتنی کبھی آپ کے اگینسٹ بات نہیں کر رہا تھا. خود کر کے پھر وکٹم، پھر ان کو اب اٹھے ہیں. اب ایکس مسلمز ان کی وائس بنی ہے. اب وہ ایکس مسلمز کو سہارا دے رہے ہیں، پروٹیکٹ کر رہے ہیں. آپ کیا پروٹیکشن دیں گے؟ آپ کر رہے ہیں تو آپ کو مرچی لگ رہی ہے. آپ ان پہ پورا الزام لگا رہے ہیں. کب سناتنی دھرموں نے آپ کے پاس آئے ہیں کہ چینج ہو جاؤ؟ بابا سیز اوکے. وکٹم بن کے اب ان کے ٹیمپلز نے مغل کے ٹائم پہ، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ ڈس آنےسٹی چھوڑ دیں، یہ ٹوسٹ اینڈ ٹرن کرنا، سناتنی پہ ایسا الزام ڈالنا. 6 hours ابھی 40 minutes ہو گئے. بند کریں. آپ اپنے قرآن کی آیتیں پڑھیں اور یہ اپنے آپ کو کہیں کہ 2 wrongs don't make a right. اپنی اللہ کی آیتیں پڑھیں،
اور یہ اپنے آپ کو کہیں اوکے اوکے کیا کر رہے ہیں خامہ خام ڈس آنیسٹلی اوکے کر رہے ہیں. خبردار سناتنی دھرموں کو آپ نے کچھ کہا بیچارے ان کو آپ چینج کریں تو وہ آپ پہ کوئی ان کا ریلیجن یہ نہیں کہتا کہ ہم پہ بلاسفمی ہمارے آئیڈلس پہ بلاسفمی ہمارے اس پہ ہم پہ بلاسفمی نے جس کہا ہے آپ کے اللہ نے قرآن میں ٹرپل طلاق حلالہ از سو کول. دیکھیں اور یہ بات تو بالکل بھی نہیں کرے کہ سناتن دھرم اگر نہیں بات کرتے تو ہم بھی نہیں بات کرتے. آپ کے پروفٹ نے پورا مکہ کو پالٹکس کو چینج کیا اور ماریں گے یا چھوڑو اور ان کو الاؤ ہی نہیں کیا اور بولتے ہیں یہ لوگ الاؤ نہیں کر رہے تھے ہمیں کعبہ جا. کیا یہ آپ کے پروفٹ نے جو ظلم کیا ہے جو ان کو الاؤ نہیں کیا ہے ورنہ یہ کب بات کریں یہ تو ان کے سناتن دھرم میں نرگانا ہے کیا ہے یو ڈونٹ ہیو ٹو ورشپ آئیڈلس یو کین ورشپ ون گاڈ فار گاڈ سیکس. انہوں نے آپ کو کب کہا ہے ابھی کہہ رہے ہیں تو ابھی تو ایکس مسلمز بھی کہہ رہے ہیں ابھی تو حارث سلطان بھی کہہ رہا ہے ابھی تو غالب کمال بھی کہہ رہا ہے. ستی کا پروف یہ دیں گے کہ جو کلونیلائزڈ اب یہ اس کا سہارا لیں گے بابا اس کا سہارا لیں گے کیل جو کرسچین مشنریز نے کلونیل ٹائمز میں آئی ہیو اے ہیڈ ایک جو بیڑا غرق کیا سناتن دھرم کا. آواز آ رہی ہے لیکن یہ بات تو آپ نہیں کر سکتے کہ سناتنوں نے آپ کے ساتھ اگر وہ بات نہیں کرتے تو آپ بھی نہیں کرتے. نہیں آپ تو ہر جگہ دعویٰ اہل سنہ شیعہ بھی جو انڈیا میں جو ظلم کیا سناتنیوں پہ شیعوں نے اسماعیلیوں نے ان کو جھوٹ بول کے کہ علی از دا تم لوگ اٹس ان یور ریلیجن ٹو چینج ادر پیپل. اور وہ اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. I have to charge my Sorry, I have to go now. I'm feeling like throwing up. That's why I say Sanatanis don't, not on this religion. I'll talk about this later. Baba, صرف سناتنی نہیں ہیں کرسچنز بیزار ہیں جوز بیزار ہیں آپ سے. پتہ ہے آپ لوگ دعویٰ اور کیا نہیں وائس ہو کے اچھا وائس ہو کے تھینک یو کے ایل.
और आपके तो इसमें ये है कि दूसरों को आप रिलीजन चेंज कर सकते हैं, दूसरों का रिलीजन, लेकिन आपको अगर कोई बोले तो उसको मार सकते हैं आप, डेथ पेनल्टी है ना। ये बताएं, ये बात करें, मुझे जवाब दें, केएल को नहीं, मुझे जवाब दें। सनातनियों को नहीं, मुझे जवाब दें। No, but some things are unfair and unjust and your Allah has allowed it. बुरे और अच्छे की बात छोड़ें, मुझे जवाब दें। Feel like throwing up. Sorry, I know you would like to go on. Okay, you keep talking here to each other. I'll just go. Take a break. Baba, your religion says kill apostates. इसके बारे में कुछ आप बात करेंगे? इधर आए हैं मुझे मरवाने के लिए। Yes, yes, KL, thank you. Thank you for thank you for understanding my health. देखिए ये बाबा को हेल्थ का भी नहीं, आप लोग तो चाहते हैं मारें एक्स मुस्लिम्स को कैसे भी करके. I think he was defending me so that I would go on. See, KL. Yeah, it's blasphemy. I think he has been with Taimur. You know, for so many hours, he knows I will get a headache. They want to kill me, KL. देखें, ये Sanatan, I think Sanatan, at least Radha Rani and all, very beautiful religion. And I think that you can, there are changes that can come. And it depends on you. Like the Christian told me, like we don't have to Lent, fast, but Ramadan, what is this that it's compulsory. They can change their religion. The beauty of Sanatan Dharma is things can change. Oh, really? Okay. Thank you for... But then, in your religion, I don't understand. Like, isn't it killing of ex-Muslims, apostates? I'm heading to office. Wish you blessed and blissful day ahead. God bless you. Thank you, KL. देखिए आपका अल्लाह ने बोला कि वो सिर्फ रिफॉर्म ला सकता है, like changing the ayats for better ones. आप लोग नहीं कर सकते. Why would they bring something when your Allah says He cancels His ayats to bring better ayats, right? Why should they go back to something like this cheapness of Allah?
this unfairness, injustice to Allah. Huh? Baba, do you have any idea what I'm going through right now, my health? Next time we'll talk, right? Why should Sanatan go to 4 wives? From such a beautiful one wife and faithfulness to 4 wives, such terribleness when your Allah Himself says that He brings better ayats, innovates, biddah, for better. He cancels one ayat and substitutes it with a better ayat. Why should they go back to this nonsense of 4 wives? Baba, answer me. एक तो ये, sorry, I have to go now. Thank you, KL. अरे आप लोग कुछ मुसलमान, आप अक्ल पता नहीं कहाँ है आप लोगों की, really. जब आपका अल्लाह कहता है कि I bring better, why should they go back to worse? Okay, Zahra. Okay, thank you very much. All the best to you. खुदा आपको अक्ल दे, मुझे पैसे दे. I have to go now. I hope the UAE doesn't cancel all the bad words I've said here in this being not cancel my financial help. पता नहीं फाइन होगा, जेल में डालेंगे या मेंटल हॉस्पिटल में डालेंगे. ये तैमूर को मुझे ऐसा लेसन देना था. ओह थैंक यू. ओह यू मोस्ट वेलकम बाबा. थैंक. ओके सॉरी. हाँ अपॉलॉजीज. प्लीज़ देखें. आप बहुत, वैसे आप बहुत अच्छे हैं. थैंक यू. मुझे कह रहा है बेस्ट स्ट्रीम ऑफ माई लाइफ. हाँ अरे सो हैप्पी टू सी दिस. आई एम सॉरी बाबा, मैं आपको कभी गलती, मैं बेस्ट स्ट्रीम ऑफ माई लाइफ कह रहा. आई विश यू द बेस्ट. हाँ oh sorry Baba, I wish you the best. Hope you will come here again. It's okay. And I apologize for any doubting you and all that. I hope I didn't hurt you. I wish you the best. Thank you so much. I really appreciate your help against Temur. And so I hope you understand my health is not well. I feel like throwing up now, a headache. I have to go. You can come back again, yeah? Not at all. I had a good time. Thank you. I'll be sorry for all this. And you had a good time. I'm so glad, so happy to see this. अच्छा आपको अल्लाह हाफिज़. हाँ खुदा हाफिज़. The best I wish for you. Take care, ma'am. Take care, KL. Thank you so much. All of you. Really good to have you here. Okay, bye. Bye, Baba. Khuda Hafiz. KL, Khuda Hafiz. Oh, sorry, bye-bye.